पार्टिसिपेंट्स अब हमारे फर्स्ट सेशन पे आज का स्टार्ट करने लगे हैं हम। और डॉक्टर शाहिद इमरान को तो आप जानती हैं, कल भी वो हमारे साथ मौजूद थे। वो आज का फर्स्ट सेशन करवाएंगे। होप सो कल आपने इनसे काफ़ी कुछ सीखा होगा एंड आज भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओवर टू यू डॉक्टर शाहिद इमरान साहब, आप अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you very much. Actually, welcome to the day 3 of this 5-day workshop. By the way, before we start this workshop, एक छोटा सा जो participant जो है ना, वो हो गए हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले। वो गिला ये है कि आपने जो सर्वे फिल करना था क्लोजिंग, by now we have only 7 or 8 entries. तो ये बेसिकली ये जो सारे का सारा जो प्लानिंग और जो इसको कंडक्ट करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द ओनली कमिटमेंट दैट वी रिक्वायर फ्रॉम योर साइड इज कि यू लिसन अटेंटिवली, प्लस आप इस पे फीडबैक जो भी है ताकि उस सेशन को हम असेस कर सकें एट द एंड ऑफ द डे। दैट इज पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। फॉर एवरी वीक जब 5 दिन की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो वी एनालाइज ऑल द डे बाय डे जो ट्रेनिंग है उसका जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है that is your feedback. So we are going to halt this process for 5 minutes and kindly fill the surveys if you have not done it before. So the survey that we requested yesterday, then we will start today's proceedings with another survey on this outcome-based education system. So 5 minutes we are halting it here and we expect a maximum number of participants. कल जो total out of 32, 15 or 16 people filled the survey and जो exit survey जो है that was filled by only a quarter of the total population. So which is not a very great size to actually analyze. If there were 32 people present in the session and we are analyzing the session on the feedback of only 7 or 8 members, that will be slightly biased analysis. So we want maximum participation. So I request all of the participants kindly fill the surveys, the closing survey of day 2 that we sent yesterday. Assalamualaikum, sir. Walaikum salam. Sir, kindly if you can send us on email or in chat box. I'm sorry, I could not fill yesterday. We pasted it in the chat box again. Kindly see if you can see, otherwise we can do it again. Okay, sir. Yes. जी अस्सलामुअलैकुम Sir, सर मैंने कल फिल किया था, क्या आज करने की जरूरत तो नहीं? No. If you have already done it, please do not duplicate that. That is again another bias. We don't want multiple entries. Okay, fine. Okay, thank you. Only those who did not or could not do it yesterday, they are kindly requested कि वो अगर उसको आज कर दें फिल तो so that our yesterday is closed and then we can open this day 3 thing.
एक्सक्यूज मी सर, हो गया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Well, we have 2 more minutes for this activity and then we'll break day 3. Excuse me, sir. Assalamu alaikum. Can you please share the link again? Okay. Dr. Amjad, please share the link. Yeah, the link has been shared again, please. Well, dear participants, time for that activity is over, and we expect if you haven't done it by now, you can actually do. You have the whole day, but we don't want to take much space from day 3 to complete the work that was left on day 2. So this is another learning outcome actually, that we should not put off what you till tomorrow what we can do today. So again, with a new theme, the same theme. So as we introduced the team yesterday, we have the team lead, which is Professor Dr. Zulfiqar Ali. He is chairman of the Mechanical Engineering Department and one of the leading authorities on outcome-based education in the country. And his department was actually one of those departments who got accredited under level 2 of Pakistan Engineering Council back in 2016 as the first of the programs in UET Lahore. Then it's myself. I'm working as a professor of mechanical engineering, and my interests are organizational framework and culture change management. And then we have Dr. Fahad, who specializes in engineering education with special focus on andragogical and pedagogical skills. And then we have Dr. Amjad Hussain, who is chairperson of the Industrial and Manufacturing Engineering Department, also serving as Director of Continuing Engineering Education, UET Lahore. He is responsible for faculty development and capacity building, and he has been extensively involved in UET, and he has also led us to other different partner organizations, both in public sector as well as private sector. And last but not the least, we have Dr. Amjad, Dr. Muhammad Amjad, who is assistant professor at the Department of Mechanical Engineering, and he specializes in data analytics and CQI, which is continuous quality improvement. So yesterday we talked about these are some of the institutions that we have worked with, and they were introduced yesterday. So what we did yesterday was semester system, the challenges, the prospects, and then when we are in the classroom, how do we design the assessments in a semester system? And last but not the least, there was a wonderful session on the semester regulations and policies. Today is a different day. This because the semester system is implemented at most of the places in Pakistan. Well, if it's not implemented as per spirit, yes,
That was our argument yesterday, because most of the members, they were of the view that they have already implemented the semester system at their departments and their institutes. But what we found out through the diagnostic survey, that there were some missing links, regarding the understanding of the credit hour systems and different regulations. So today we are going to talk about the outcome-based education. Now, this outcome-based education, this is a serious challenge, as well as there is a huge opportunity. In some of the disciplines, the accrediting councils, accreditation councils or the accreditation bodies, they have already enforced, and all those programs where the accreditation on this outcome-based education has not been enforced yet, it's not a very distant future that everyone has to be in line with outcome-based education system. So this is a new thing actually. In Pakistan, the history of outcome-based education does not date back beyond 2010. So it means just a decade-old concept. The concept is not new. The concept is old. Some people say that it's 500 years old. It should not be branded as a new concept. So what we will try today is that we will try to put this outcome-based education in a perspective. We will explore that why outcome-based education. What are the foundational principles of outcome-based education, and how this outcome-based education should be adopted. How this paradigm from the conventional education system to the outcome-based education system, this paradigm shift, how can we realize this? And last but not the least, wherever or whenever you are going to get your program accredited, you need to write a self-assessment report. In session 2, we will be talking about the criteria, different criteria, multiple criteria that you can have, or the accrediting councils, they can enforce. And the third session, which will be the writing of the self-assessment report, because it is your self-assessment of your own self, where a team constituted by the accreditation bodies, they come and they verify all the claims, and then the accreditation is decided. So we hope today's session shall help you understand OB in a better way, maybe in a different way if you haven't gone much into it. And then what are different accreditation types, how and when the accreditation should be applied, and how the SARs should be written. So before we formally go into the content, again, as we did yesterday, the participants are requested to fill the survey. Today, we have a higher expectation from the participants, because you are with us since 3 days in total, but 2 days with particular team. So kindly fill the opening survey that has been pasted in the chat box. So we will take around 7 minutes to collect the responses from the audience. So we take a break of 7 minutes. We will be around, but we will give you this time so that you can open the link and respond to the question. So everyone is requested to please do it. This is the only obligation apart from listening attentively. So we request you to listen attentively, but before that, please fill the opening survey. Thank you.
Dear participants, you have a couple of more minutes to complete this job. Kindly fill the survey in next 2 minutes. Thank you. Yeah, so far we have got around 9 responses, and we are expecting around 30 responses, please. So if you are in the process, please do it slightly quickly, and if you have not started, please do it. This is a sort of obligation, kindly. Done, sir. Thank you, madam. Thank you. Yeah, last minute, please. Kindly fill the surveys. All right, Ji. We will actually start our session, our number 1 of day 3. And if you have not filled it, you have still time. You can fill it, because even during the session number 1, if you can fill it, that will be, very kind of you. So let's start this session. So as all of you are familiar with the concept which is called outcome-based education. What is outcome-based education? Now, outcome-based education means that there is something, and this is an educational system that is actually built around a concept which is focusing on an outcome. The way we are working in our conventional system, even we discussed it yesterday, that how do things happen. Now, this is something that we should bear in mind, that if we have implemented this semester system, it does not mean that the outcome-based education system is already there. Now, for outcome-based education system, let's see our current practice. Our current practice, be it the semester system, or the term system, or the annual system, whatever the system, because as per your survey results yesterday, we know that all of us are working in a semester system. Now, how we are working in a semester system actually? So this is something that we need to focus on. So have we ever felt that when we see the curriculum, what is the first thought in our mind? Have we ever thought that the curriculum which we are teaching, does it have a purpose? How this curriculum is going to enable a particular cohort
or even a single student who is going to stay for 4 years. So when he will graduate, he or she will graduate, they will be around 21 or 22 years of age. So, and they will be, looking for an employment. So as a graduate, when they become employee or they are ready to become an employee, they have almost spent 20% of their life within our institutes. Now, the question is, how do we treat them? What is that process through which that young inductee that we induct in year number 1 or semester number 1, what is our system that actually is applied on that graduate system, or what is the sieving, uchhalni kya hai, through which he has to pass? So if we are unaware that what exactly is the intended outcome at the end of the course or at the end of the degree, how can we plan it? The way we are running our conventional system, this thought is clearly missing. So we will start with the dilemmas. So this is the dilemma actually. I've already described the dilemma to slightly, strengthen this argument. I have a case study here. It's not a case study, it's actually, it's a made up case study, you can say. The building that you can see is Arfa Cream Tower, where PHEC is housed. The guys who are responsible for running all this show, this Arfa Cream Tower is a building. Now, in this building, just imagine that a graduate from a science degree or an engineering degree, he goes for an employment, not necessarily at PHEC, at any office. And the interviewer, the one who is interviewing, he asks a simple question: what is the height of this building? There are two candidates, candidate A and candidate B. Candidate A has, studied some books, he has the general knowledge. He reads newspaper and he knows that, well, I don't know what is the height of the Arfa Karim Tower. Let's say it's 200 meters. In a, split of second, candidate number 1, he responds to the question and say, this is 200 meters. You may say, well, this is well done. He knows what is the height of the Arfa Karim Tower. Then you may ask him, what is the height of the Minar-e-Pakistan? Or the Habib Bank Plaza in Karachi, what is the height of that? So he may answer you all these questions. But if you have a different building, now you actually ask, before we go to a different building, let the second candidate come in. The second candidate comes in and you ask the same question, that what is the height of this building in which we are sitting? He says, well, I don't know. But if you can give me 10 minutes, I can go and work it out. He goes out of your office, out of the building, and sees the building. What does he see? He sees that this is the building, and here, this is he himself. So this is the height of the building, this is the height of the person. Then this is the length of the shadow of the building. This is the length of the shadow of the person. And what does he do? Because he did not know what is the height of the Arfa Karim Tower, but he has just measured, he knows his height, he knows, he has calculated the length of his shadow and the shadow of Arfa Karim Tower, and he has simply done a ratio thing to calculate the height of the Arfa Karim Tower or any building. Now the question is, which graduate as an employer, if you are a private sector employer, say, which graduate you are going to hire? The one who knows it, or the one who can manage to know it, who can be? So the candidate number 1, whenever he will be subjected to an unknown situation, a circumstances which he is not familiar with, a building whose height is not known to him, what he will do? Maybe
he will be confused. He will say, well, I don't know. But the second candidate, by the way, it's 106 meters. I have just been apprised, Alpha Kareem Tower. So this is not the height of the, it's just a simple calculation, just to make the point. So the question is, which graduate is more suitable? Of course, if I am an employer, I shall go for the candidate B, who came second, who went out, used his mind, the learning he has already done in his school or college or university, and he applied his learning to calculate the height. Well, his height may be a few meters away, but that is not the question. The question is, not every day he is going to calculate the height of the Alpha Kareem, but he can apply the principles. Now let's go back. Are we equipping our graduates with these abilities? Are they independent thinkers like this when they graduate? Or what we do is same, that remember everything? Now, this is another case study actually. This is a worksheet from a 4th grader's homework book. Note on the question. The question is, imagine one day that there is no water and electricity. How would it impact your day-to-day life? When I was asked this question, I was like 38, 39 years old. I said, well, if there is no water, there is no light, well, there's no life. It's simply, we will be into a dead end, because this is how we are trained to think. Now look at the answer of a 10-year-old boy. The answer is, I would invent a machine that would make water out of natural resources. I will buy Coca-Cola from market and drink it through the whole day. So this is flexibility of thinking. What we do, our education system is actually dealing, it inducts these boys and girls. And what do we return? We return those who can memorize the facts. They know how high is Alpha Kareem, how high is Minare Pakistan, how high is the Habib Bank building. Now, next question, a day without electricity. Well, when I was asked this question, I said, when there is no electricity, everything will be dark. There is no question that we can survive on this planet without electricity. But look at the answer. Look at the flexibility. I would invent a machine that would go to a point where lightning is going to hit the earth and it will gather the electricity I would need for the whole day. Or there is another option. If there is no light, you can go out of your home and have picnic. So this is the flexibility of the young kids that we have, but how our educational system is treating those kids is not a very rosy picture. We all know, actually, you're all teachers, well, we are slightly, disadvantages that we are teaching at the highest level. These things may be, catered at slightly earlier level, but still we can impact if our system does allow this, the implementation of this flexible thinking. The question is, are we really encouraging the flexible thinking? We are thinking about right versus wrong, true versus false, yes versus no. There is a range of options, possibilities. We are not actually exposing them to the possibilities. The possibilities that lies between true and false, right and wrong, and yes and no. So this is what happened. This is how, well, if we say that if someone has excelled it, it's not that particular individual. Let's see what has happened here. This is an oak tree. Now the question is, this oak tree is an outlier. It has outgrowth. It's phenomenal rise of this. This oak tree is like an individual who has succeeded in his life. So is it because of that particular individual himself that he excelled? Or in this case, why the tallest oak tree in the jungle is the tallest? Is it just because it sprouts from the hardiest acorn? No, this is not the acorn only. There are multiple things. When the oak tree was growing, there was a mechanism that the other larger trees, they did not stop the sunlight from reaching this particular tree.
then it was actually saved from the hunters as well as the rabbits who were not allowed to eat its roots. And the nature ensured that the soil, it was really fertile and deep where it all got happened. What we have to do actually, we have to make sure that whatever the seeds we get, we give them sunlight, good soil to grow, and the real depth. We save them from hunters and the rabbits. They will grow into the graduates that we are looking for. So this is actually a phenomenon that we need to deal with these students who are admitted into the higher educational institutes in a lot better way. If we deal them with, for example, I can give you another example. I think I skipped from my mind when I was talking about this particular thing. There is another example. I learned that one of my nieces, she had like intermediate exam in physics. She had an physics exam, year 1. I asked him, how was your exam? She said, it was wonderful. I said, what was the question? She said, question number 2 in chapter number 7. Now, she actually does not understand the question. She has actually bracketed that particular question and memorized the answer. So are we not encouraging the same stuff the way students are being treated at our lower levels? Many times, this is a challenge. When you will try something different, for example, give them a problem that is not in the book, the students will come to you and they say, well, this is out of syllabus. This is not in the book, because this is how they have been trained to think. So this outcome-based education system actually requires something different. So what we have here, these are the 4 ages: agricultural age, then we had the industrial age, then we had the information age, which is almost ending, and we are entering into a conceptual or innovation age. So what was the requirement of the agriculture age? It was a farmer with a strong back for work defined by the hard labor of planting and harvesting in the field. Then in the industrial age, worker was not farmer, it was a factory worker. Machines were involved and work was defined by the long tedious hours and the repetitive tasks. Then came the information age. Knowledge workers, they gathered and disseminated the information. The work was managed by the management of facts and figures. Now we are entering into the conceptual or innovation age, and this is true for all science, engineering, non-science and non-engineering programs. Now the workers are creative workers. The nature of work has changed from management of the existing information to creating new information and new and useful information that can help the society or the humans live better on this planet. So the question is, when we are preparing our graduates, if we are not looking that how or what job these graduates are going to do when they graduate from our institutes, how compatible are we? If we are still teaching or our curriculum is designed for the agriculture age, can we survive in a conceptual age? Or if we are living in an industrial age, are we okay for this conceptual innovation age? No, we are not. We have to change. And I think this the initiative of outcome-based education is a very well-timed, slightly late, but it's never too late. So this is a good initiative and it should be carried through. So now the question is, what does this term, जिस पे अभी हमने इतनी सारी बात की, outcome-based education, what is outcome-based education? Outcome-based education is focusing and organizing everything. It's not only one thing. It's not only the teacher. It's not only the curriculum. It's not only the classroom practice or the laboratory. It's everything in an educational system around what is essential for every student to be able to achieve successfully at the end of learning experience. So it's not an open
ended bottle where you are coming and going. The graduates registered, they come in semester number 1, they stayed for 4 years or 5 years or 6 years, and they graduate from your institutes without learning much. And maybe some of the clever kids, they can go through very quickly, but not all of them. So everything that every student is able to achieve successfully at the end of the learning experience. Learning experience means the total time that he or she has to stay at our higher education institution. So the outcome-based education, OBE, is developing a clear set of learning outcomes around which all the system component can be focused. This is a systems approach. It's not a component approach. If you correct one component, it is just like a balloon, where you press the balloon from one side, it bubbles up from the other side. It will not happen. So what we are trying to do is that the stakeholders, those where the graduate is likely to be employed, we have to see what are the requirements and what are the top skills required. If, for example, we are dealing with engineering and we are not teaching them the team building, and there is no way an engineer can work if he's not good at a good team man. So it means that apart from the hardcore engineering knowledge, he must be able to communicate. He must be able to work in a team. He should have strong ethics. He should have lifelong learning, and this is good for all programs. But all the names I have given, that be it a scientist or it's a geologist or it's a history or geography, whatever is the background of the graduate, these things are very, very essential to become a well-rounded graduates. So outcome-based education is establishing the conditions and opportunities within the system that enables, not only enables, and encourages all students to achieve the essential outcomes. So it means the system, the conventional system, which is objective oriented, the program has these many objectives, good enough. But the program objectives, as we will explain in our part 2, they will dictate the outcomes. What outcomes at the end of every learning experience we are expecting them to complete. Once you have framed the outcomes and they have been clarified to the students, they have to gear up accordingly. So what outcomes? So clearing the results that we want students to demonstrate at the end of significant learning experience. When a significant learning experience is complete, then it's not that this is what as a teacher I have done. What I and you or we have done is actually a secondary matter. As a result of our actions and our doings, what the students have been able to do, this is the primest thing. This is the most prime or the supreme thing, that what those students have been enabled to do once they are through to a learning experience. So what we are doing, so when you are talking about the learning outcomes, its values, beliefs, and attitude and psychological states, well, as Dr. Fahad explained yesterday, there is a separate affective domain. And there are different ways you need rubrics to measure all that. But generally, when we have an exam-based system, the outcomes should be more clear, more measurable, more demonstrable. So what the outcomes are? They are what learner can actually do with what they know and they have learned. If you can simply go back to example number 1, where the height of the alpha cream was supposed to be calculated, the second graduate, which was hired, why he was hired? Because he actually did what he knew and he applied the learning he had done. He knew that if there are two right angle triangle or a similar triangle, the ratio of the two similar sides is always equal. The application, tangible application of what has been learned. So for example, if you say that there is a concept and the students say, I understand. So it's understanding lies in his head. As a result of the understanding, what exactly he can do. The actions and the performances
that embody the learner's competence in using content, information, ideas, and tools successfully. This is what we actually equip throughout. We should actually equip throughout the 8 semesters or 4 years or 5 years, 6 years, or whatever the length of the credit hours the degree program has had. We are focused on the abilities of the student which they can demonstrate. So mere understanding is not a priority. As a result of the understanding, what exactly he can do is something that we are looking for. So here we have the OBE pyramid. OBE pyramid means 15, 15 P's of OBE. And if you can understand this pyramid or the 15 P's of OBE, it will be a lot easier to and meaningful to have the concept in place. And I think that next 2 sessions they can become more wonderful if you can have a system thinking that how does this OBE pyramid is actually structured. So we have 1 paradigm, 2 purposes, 3 premises, 4 principles, and 5 practices. This is, one of the easiest way if you want to understand what is outcome-based education system. So if you can count them, you can count 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. This is 15, and we call it 15 P's of outcome-based education. 1 paradigm. Now the paradigm has changed. What is the paradigm? It's not important that when and how the student learns. Because when we were talking about the semester system even yesterday, we were talking that the learning is more important. So it's not when he should learn. So the system has some inherent flexibility. Whether he learns and what does he learn or she learn, that is more important. This is a change in paradigm. Currently, what we do is we say, well, this is the time, this is the method. You are not supposed to violate both time and the scheme that I have explained. If you explained and he learned what you taught exactly and reproduce it, then he will not be able to calculate the height of an unknown building. But if he has learned and he has learned what was intended learning, it means that the paradigm has been shifted. What is the purpose? The purpose of outcome-based education system is to ensure that all students, not 1, not 2, not a fraction, all students are equipped with knowledge, competence, and the qualities to be successful. It means when we are restructuring the system, we are restructuring in the way that what is the end goal, where this graduate is going to go, what exactly are the jobs required from him to be performing. Once we know that, then we restructure the system. We bring in the right sort of knowledge, the right sort of competency and the skills and the qualities and the attitudes, and he becomes a well-rounded graduate. The second purpose is structuring and operating the system to ensure the achievement of the outcome. First of all, we should make sure that everyone is on our radar and they get knowledge, competence, and qualities which are required for successful. The second purpose is we have to structure and operate in a way that whatever is the ultimate outcome, which is the intended outcome, that is achieved. So this is the purpose of outcome-based education system. So we keep an eye on the end goal and we restructure our system with a spirit that it does facilitate the learning that helps the graduates to become better graduates, to be able to solve industrial and societal and the job related problem in a more innovative and creative and a sustainable way. Then we have the premises. Previous system, they may say that well, this is the exam, 50% may fail, 50% may pass, or maybe 70% may pass.
30% may fail. Now the system actually takes a different view. All the students can learn and succeed. This is a change in belief. So if we change the belief, then all the students who make it to your institution, they can learn and succeed, but with the condition, but not the same day and the same way. One technique may work for one individual, that may not work for the other individual. So this actually brings in the teacher in the limelight again. It is the teacher who is the instrument of change, who is going to institute all those small things. He need to see into the cohort he is dealing with. He need to understand what exactly are the requirements or the learning requirements for different students. So you can always deal them differently. If it's not working in one way, it may work the other way. Then the successful learning promotes even more successful learning. So it's actually your curriculum and your teaching learning methodologies, they should be structured in a way that as the student is progressing in his degree program, he is becoming and more independent learner, and he is solving more and more complex problems. So it's actually learning supplements learning. It's not that in one subject he is passed, he got an A grade, and once he's got out of the subject, as we saw yesterday, one of our colleagues was teaching the prerequisite, which is actually, if the system is aligned in an outcome-based education way, I think you will get rid of such issues, because this promotes this concept that the sustainable learning is the one that brings in more learning. And then the last and the third the premises is system controls the conditions that affect the successful learning. So premises, it does not have that all the learning has to happen within the classroom or within the laboratory. There are different techniques that we have to learn as teachers and faculty members. So for example, we should be familiar with the problem-based learning, complex problems, then the capstone projects, how can we make them more effective? How can we ensure that learning by doing becomes actually a major constituent of our paradigm under this outcome-based education system? Then the principles, the 4 principles. The number 1, we need to have clarity of focus. Clarity of focus on what? Clarity of focus on the culminating exit outcomes of significance. Dr. Fahad will actually explain the PLOs, the program learning outcomes, and the PEOs, the program educational objectives. What students are required to be able to do when they graduate, and what they are required to do 3 or 5 or 6 years down the graduation line. So we should be very, very clear that what exactly we want them to do. This is clarity of focus on the culminating exit outcomes. Then expanded opportunity. So if we say that for us, when and how is more important, it means we have constrained the opportunity. वो जो मैंने आपको एक स्कूल शीट दिखाई, अगर उस बच्चे को भी ये कहा जाता कि just do this way, if electricity and water is not there, think this way, he could not have gone for that kind of wild thinking, which was exceptional actually. So this is where the system, if the system is implemented in true letter and spirit, it actually expands the opportunity, expanded opportunity and support for learning success. If you have explained one method and the student can solve the same problem with a different method, there should not be an issue of or clash of egos. We have to accept that this is your success, this is your system success, that you have instituted this capability, that the student has been able to solve the problem in a different way, and he has actually learned what was required. Then as this system, the learning promotes more learning, you will see that the expectations for all, higher expectation for all to succeed. If whatever the expectation you are having under the normal, the conventional systems,
the same will be, they will be set at a higher benchmark or higher standard. And then the fourth principle is design down from the ultimate culminating outcomes. So it's what you have to do. First of all, you need to have your program learning outcomes. Even before that, you need to have the mission and the vision. We will be talking more about the mission and vision of your universities in our session 2. So you have the mission and the vision of the institute, mission of the department, program educational objectives of the department, and from the program educational objectives, you have the PLOs, program learning outcomes, or POs, program outcomes. Then COs, your CLOs or SLOs, your course learning outcome, your subject learning outcome. So this is actually a top-down approach. So if your mission vision changes, your PEO changes. If your PEO changes, your PLOs changes, and when your PLO changes, you need to readjust your curriculum, and you may have the change curriculum or the course learning outcome. So this is designed down. It's not actually bottom up. It is actually you have to start from the top and you have to come down. So there are 5 practices. So if, as we have seen, there was 1 paradigm, 2 purposes, 3 premises, 4 principles, and 5 practices. What exactly we have to do as a matter of principle that shall enable our system to become outcome based. So for that, we have 5 practices. Number 1, define outcomes, design curriculum, deliver instructions, document result and the CQI, the feedback, and determine the advancement. Every time you close a loop, it may look like that you are moving in a circle. But if you have ever held a nut and bolt in your hand, when you give a complete revolution to the bolt around the nut, the bolt is not at the same place. It has traveled some axial distance. So this is called the helical improvement. Our management friends, they may be more exposed to this. So this is helix actually. Every time you are moving it, because you are documenting the results and you are noting down the mismatch between your plans and your intended outcomes and the actual outcomes, and then you see why that gap was there, whether I need to change the curriculum, maybe I need to improve the way of teaching, or need to redesign the assessments which I have done. So these are the 5 practices of outcome based education system. Now we will talk about one by one about all of this. How can you do the clarity of the focus, or if the clarity of the focus comes, what will happen? Clarity of focus means you should have a very, very clear picture of what you are doing. The ambiguity, once the system is implemented, shall be reduced. Then we have a starting point, because everything is planned according to the course learning outcomes, and the course learning outcomes have been planned through the subjects for the program learning outcome. So there are definitive start points, and there is a day 1, because you have said that the week number 1, I'm going to achieve these outcomes. This is the outcome which will be done in week 1. So you need to mark day 1 when your session or module starts. Clear intent, then performance demonstration. Performance demonstration, it's not on the understanding, what he understands or he or she understands. It is actually what he can perform as a result of the understanding. And then there's a bottom line, and then there's a perfect match. Perfect match means the psychology of the learner and the methodology of the teacher. They actually, because the expectations are clear, the students know that by the end of this course, what exactly we are going to be able to do. So that will reduce that mismatch and create a perfect match. And then there are no surprises. This is a systems approach. This is a structured approach, and
आउट ऑफ सिलेबस आ गया है या ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, or even post graduation they may not be facing the dilemmas which they otherwise face. So this is how the clarity of focus can actually help us. How can we expand the opportunity? There are 5 dimensions of expanded opportunity. We have time, the teaching time, and the learning time, and the eligibility. Eligibility means it is that window of opportunity that is afforded by the system to the learner, after which it is asked that now the time is over. Then the duration of learning opportunities, frequency of learning opportunities, precise timing of when do these opportunities occur. So all these things should become the part of our curriculum as well as the part of our practice. Because if you are dealing with BS 4 years chemistry or physics or mathematics or mechanical engineering, you know that what is the core, how much you have to strengthen the core, how much the breadth and the depth courses, and what are the foundations and fundamentals. Maybe there is one course on communication. That course must be taught in the science and engineering degrees. That course may be very important, but at the end of the day, it is the degree in physics. So you should be looking at more frequently to find the physics related subjects coming up. Then methods and modalities, the learning style is very important, and then the teaching modalities. And we have listed, these are the 7 actually styles. This is one of the Gardner Harvard, a professor at Harvard. He actually proposed that they can be linguistic, logical or mathematical, spatial, musical, kinesthetic, body related, interpersonal and intrapersonal. So we should be actually building our capacity and the capacity of our colleagues, or the institutes should be building the capacity of the faculty members that they become familiar with all these things. If as a teacher I am not exposed to any of these techniques, I cannot employ them. To employ that particular technique, I should be knowing that. So method and modalities, they are also, they can expand the opportunity for learning. Then operational principle, as we have already seen, clarity of focus, higher expectation, and design down. And what you will get, you have to get the clarity of focus, target the higher expectation, and design down not once. You have to do it consistently, systematically, creatively, and simultaneously. This is actually the hallmark of the whole outcome-based education system. It is a system approach. If as a head of the department, if I am doing it, and one of my colleagues who is not doing it, it means that that is a weak link. And the weakest link is the strength of the chain. So remember, together we rise and together we fall. So this is something that we all, dealing with the management of the education system, we should realize that if we have to do it, these are the foundational stuff. So you have to obtain a clarity of focus. You have to go for higher expectation, and you need to ensure that you start from the culminating outcome and everything is reverse engineered. And you design down, and it is not once. Every time the cycle changes, there is a new fact in the society. Computer aa gaya ji. 1970, before 1970 and after 1970, computer was an intervention, a major disruptive innovation. Everything has to be aligned. Just imagine a newspaper that still only prints the paper. They are not online. Can that newspaper survive? No. No concern in today's modern world can survive it if it is not supported by all these new items. The advent of computer. Today we are learning and listening about the data sciences and the artificial intelligence, industry 4. So these are the new things coming up. If we are not clearing our focus, raising our expectation, designing down consistently, systematically, creatively, and simultaneously, we will be left out. So that is why the operational principles, they actually demand that all this stuff
is done in in this way. So then the fourth D is performance standard. Performance standard means how performance standards are designed and implemented, and then there is no disparity. You have to have, even we discussed it yesterday, the students can take longer to complete a task, but the threshold, the difficulty level of the problem, that should remain the same. It means that if you are holding them accountable, you should clarify the expectations, and then you can hold them accountable. The system should be transparent, and the transparency requires everyone should be equal when assessed. Then the curriculum access and structuring in the what we have to do, very important, because at the end of the day, the teacher is a tool, and what teacher has in her hand, it is the curriculum. The curriculum and the way students are being facilitated, how accessible is the system, how flexible is the system, how much system or to what degree it is oriented for the outcome-based education. Critical learning experience occurs repeated at higher level of complexity. It's not only one-time transaction. As we have said here, that the operational principles, we have to be consistent, systematic, creative, and we have to do it simultaneously. Similar thing goes over there. It's not only that in your BS 4 years chemistry, physics, or math program, you have given one or two complex problems. No. If you know the outcomes which are intended, or the graduate attributes which you want to inculcate in your students, and what you will be able to know that these are the exposures that should be given at repeatedly at all levels throughout the course of the degree. Then likelihood of the continuous improvement. We need to see that it's not an open-ended stuff. It's not something that no one is looking for. The system should have masters, those who care. Not master, I would use the word carer. They should care how things are being implemented. If there is a weakness as a result of continuous quality improvement, it should be actually improved, and deeper internalization of learning increases. If this system is actually put in place, the students, they internalize. How we internalize? We only, repetition is the mother of all skills. If you know that these are the culminating outcomes, these are the graduate attributes that we want our students to have in them when they go into the industry, and then you have planned your curriculum in a way that they are given exposure time and again, every semester, 2, 3, 4 complex problems, student design projects, problem-based learning sessions. All these things, they are learning in a cooperative and collaborative way. They will have everything that they are doing time and again, it gets internalized. It's just like wo jo chota mechanic hai, uski jo example we quote it a lot actually. So it's very relevant over here. So when he comes, he actually gets hit a lot of time by jo ustad ji hain usse. But in years time, 2 years, 3 years time, he becomes a chota mechanic, and at that particular time he is training someone else. He is drinking tea, changing the tire, and then talking as well. It means that that skill over the years through practice has been internalized. Similarly, the behaviors are internalized. Most of us, we have been abroad, especially if you have gone to the West. You see that the roads are clean, and it is actually an anomaly to throw something over there. Why is it that? Because when a kid is coming into this world, he has seen that the roads should be clean. How we are raising our kids, slightly different way actually. Our kids saw or see, untidy roads, and when they see clean roads, it becomes that this is an anomaly. Cleaning is not or should not be an anomaly. It should be a practice time and again over time. It will actually get inculcated, and the learning experience, it will be internalized. So these are
some of the stuff, how we can go for the higher expectations. And I've already spoken about what we should do is we should make a clear distinction between whether students are doing routine assignments or developing ultimate performance capabilities. What we are doing, are we giving them numerical problems to solve? Are we giving them, reports to write which are close, doesn't have any purpose, does not supplement your content and the purpose of your program or your degree or your subject in a right way? So this is something we have to see. That, for example, when you have made a CLO or the SLO and you say the student will be able to design something, and then you give them a simple numerical problem or a derivation to derive. This is exactly what our lower tiers of our education system they are doing. Students know that there are 150 numericals and 120 short questions. They memorize it, they pass it with like 96%, 98%. So what we have to do at HEI is we have to do better job. To do the better job, we should make it clear there is a distinction between a routine assignment, and because routine assignment will not develop an ultimate performance capability. The development of the ultimate performance capability, it should be one of the intended outcome of whatever you are carrying or steering. Then we have to differentiate between practice and ultimate performance. Practice is necessary, but practice itself is not the performance. So what we are focusing on the performance. We have to differentiate between pencil and ink. What is the difference between pencil and ink? This system requires that you should assess students multiple times, and you should use kachi pencil before first. जिसको आप erase कर सकें. Until the time he has given multiple opportunities, and then the grade is converted into an ink. So a pencil grade is a mark of record that can be changed when improved learning and performance warrants it. The ink grade imply permanent and unchangeable performance status. So we have to make sure where you have to use pencil and where we have to apply the ink. Then the student, they usually say, wherever we go for this training, there is a feedback that the students, they procrastinate, they don't want to work, they are living in very poor conditions, it is difficult for them to come even to the campuses. So the student procrastination does not reduce the expectation for what is to be done well. It simply delays the time of completion. That is why this system actually affords flexibility. If someone has unique circumstances and where he is at a disadvantageous position, he should be afforded more time to complete the same task. The task should not be lowered, keeping in view his circumstances. The task should be there. He should be given more time, maybe a different route to go there. So then we have the three key dimensions of higher expectations, raising the standards of because we are dealing with the continuous quality improvement. Every time when you analyze your results, you see that, well, I had a KPI fixed at 50%. 50% means for this particular SLO means the student learning outcome or the subject learning outcome or the CLO, course learning outcome. 50% of the students, if they pass the subject, this CLO, it means that the KPI is achieved. So the result illustrates that 90% passed. If 90% has passed, this means that you need to raise the bar. So the standards of acceptable performance, they are on continuous rise in this outcome-based education system. How do we do it? We do it through clarity of focus, higher expectation, and by designing down. And then it eliminates the quota, the success quotas. What we do is it changes the change of thinking about how many students should pass. 100% pass kar jaye, because at the end we are talking about the criteria now. So we may not be thinking that 10 ko fail karna zaruri hai. If everyone has maintained and reached, has achieved the standard of acceptable performance, they all should pass. Maybe at some stage
the bell curve stuff जो है, that becomes redundant. And then the increased access to high level of curriculum as the standard has raised. So it means that we need to see whether we need to change the curriculum. We need to stitch, जैसे मैंने पहले कहा, जो नई techniques आ रही हैं, artificial intelligence, data science, इससे पहले जो computer related जो चीजें थी, they have all been integrated. They will be integrated. So as the process is continuously running, we will be increasingly having better and better curriculum. So here we have the 4 structures which are actually based on the 4 principles of the outcome-based education: standards and accountability. How do we do the standards and accountability? Standards and accountability structure. We can say standards and accountability structure. It means how achievement and performance standards are defined. So we are actually standardizing the thing. So if we are dealing with a student who is in the 3rd year, because our first year, the student has already completed 12 years, so we should be, our expectations should be reasonable and according to the age requirements. And then how graduation credit is awarded when he is passing through. How you are awarding the graduates, the grading policies, the procedures, and then all the those letter grades and the numeric grades, they were explained yesterday. How can we do it? We can do it through assessments, gradings, report cards, transcripts, and credits. So these are the tools which we can apply in this particular structure. Then we have curriculum content and articulation. It means how the system's formal learning experience for students are defined, organized, and linked. It's not only one subject. Apologies. It's not only one subject. It's actually a whole structure. The subjects are interlinked. Some subjects, they are foundation. You cannot afford to teach a foundation course in your year number 4 or semester number 8. Foundation course, usually the foundation courses, they are necessary for the understanding of a few concepts that are ultimately required for the depth and the breadth courses. And for this, programs, courses of studies, knowledge areas, or the subject areas, or even the contents of the courses, they are a tool for the curriculum, content, and articulation. Then we have instructional process and technology. What tools we use? Maybe in 30 years back, there was no multimedia. It was all blackboard and the chalk stuff. And if you have to draw a 3D diagram, maybe a DNA structure or something like that, it may, or maybe a mechanical machine, that was a job of 1 hour on the board. Now you have the multimedia, you have the how stuff work, how science work, the YouTube, and all the subject related information that is already available, because we have passed the information age. But the information is not redundant. We can use that information and throughout the technologies which are emerging, and we can teach in a better way. So what tools are used to engage the students in the curriculum learning process? इसमें ये tools भी हैं. Other than this, for example, as I've already mentioned a few names, we have the PBLs. So the direct instructions, it used to be the only tools in Socrates' time. So now the things have changed. We have the concept of the experiential learning or expeditious learning, or the flipped classroom, where the lecture is already given to the students. They have already gone through a recorded lecture. They come into the class and there is a discussion. There are questions, there are moods. So all these new techniques we have to actually learn. And organization of instruction and technologies for carrying out, they strengthen the instructional process and technology. Then we have the eligibility, promotion, and assignment. Who is eligible, who is promoted, and what is assigned. Which student will work with which teacher and students, because they have to work in group. Almost every degree program, the graduates of every degree program, they will be subjected to such conditions where they have to work in teams.
So our programs should look into it. It's not enough for the students to work with the teachers only. They should work. The peer-to-peer learning is again very, very important, and this system focuses a lot on that. So student grouping, scheduling, placements, promotion and advancements, these are the tools to actually build this structure, which we call eligibility, promotion and assignment structure. So the culminating outcomes. So I have used this term actually a few times. So the culminating outcomes, this is actually linked with everything that we have talked about so far. We have talked about the performance standards. We have talked about the curriculum articulation, right from those 15 P's, from the paradigm to the practices. We have talked about everything that OBE philosophy actually needs for this, for the understanding, so that the system can be implemented in a true letter and spirit. So performance standard, curriculum and articulation, instructional and interactional technology, eligibility, promotion, and assignment. They are all working in a synergistic way to achieve the culminating outcomes. How do we do that? So we have set the performance standards. When you have set the performance standards, that you have got the clarity of focus. You have determined a direction that this is what our graduates are going to look like. So to do that, you need to see if your graduates are going to be looking like X, Y, and Z. Does your curriculum and does the curriculum have this capacity to induce or inculcate those skills? So the performance standards will give us a direction. We will use the tool of clarity of focus to design our curriculum. How we will design our curriculum? We will design down. We will start with the culminating outcome, right from the program educational objectives. Why this program is there at first place? Can we not avoid this program? If the program is there, it has to prepare some graduates. Graduates have a job to do post-graduation. So what is their job? What are those skills required for that job or to execute those jobs successfully? Once we have done that, then we can come inside the institute, because the PEOs, it is outside the institutes. It is actually the objectives that the students will be doing these activities. They will be having these particular attributes or capacities and capabilities 3 to 5 years beyond graduation. But what you will do during the graduation? During the graduation, you will design down from the program educational objectives to the program learning outcomes, that when he will exit the gate of the institute, what capacities he will carry with him or her. For that, we will design down from the PEOs into the PLOs, and then from the PLOs to the course learning outcomes. Now, the course learning outcomes, they are related to the courses you are teaching, to the laboratories, to the projects, to the tours, everything. Almost your all academic and non-academic practices. That even your hostels, the living accommodations, the transportation, the sports facilities, everything which is actually involved in instruction and interaction, that is done over here. We need to know some of, for example, how do you inculcate the the patience, forbearance, the ability to listen to others? I don't think that there is any curriculum who can do it, but your sports grounds can do it. When students become team men or team women or team person, they actually learn how to face the defeat. If I'm lost, what I have to do, how I have to rebuild from the ashes of the defeat. So this is actually a whole, a complete picture, or we can say a complete mixture of academic and non-academic practices. That is why we call it instructional and interactional technology. So sports is a technology. So that then once you have designed and defined your instructional and interactional technology, now you're delivering.
When you are delivering in this way, you are actually expanding the opportunity. So clarity of principle number one, clarity of focus is used here from, we have translated the performance standards into the curriculum. And from the curriculum, we have come to the instructional and interactional technology. And from the instructional and interactional technology has expanded the opportunity the way we have delivered the instructions and have realized the interactions. So by this, now the student is going to be assessed. He is going to be assessed. You have the higher expectations because you have designed down, you have clarity of focus, you have provided the expanded opportunity. Definitely your expectations should be higher. The expectations should be documented so that the performance standards, they are revisited, revised, and improved. So I think this is all. Oh yeah, no, I have a couple of maybe more slides. So yes, if we are just summing it up, if a system is conventional system, this is what we do. In a conventional system, we have calendar defined. In outcome based, outcome defined. In conventional system, we have constrained opportunity. This is the time to learn. This is how to learn. The OBE system provides expanded opportunity. This is custodial credentialing, means in classroom. This is performance credentialing, means it is the performance standard. If you can meet that particular, the expectations, whether it happens inside classroom or outside classroom, in a proctored exam or in an online exam, in an open book exam, no problem. This is content segmentation. This is concept integration. This is just curriculum is covered. It is here instructional coaching. Teacher become a coach. He actually sees the students performing instead of holding their fingers and taking them here and there. The system requires the teacher goes a step back. If you go a step back, there is a space. The student will step in, and then you become a coach who is equally involved. Just imagine the coach of a football team. Not for a single second he is off the ground, but he's not playing. The players are playing. The students should play, not the teacher. Then the cumulative achievement, here we have the culminating achievement because we are using both the pencil and the pen. This is the contest learning. We are making the student horses who are competing. The outcome-based education system, it actually demands that the collaborative and cooperative learning, this should be ensured. Comparative evaluation, and this is the criterion validation. Then we have the cellular structure where the single students, it is not focusing on that, where if the students are actually, they're working like cells. Over here, they are collaborating. So collaborating and cooperating. So when the students are working in teams, they are actually building all those capacities and capabilities and the attributes which are required to execute the real life jobs. Then we have, just to sum it up, so the learning, if you want to simply say, what is the takeaway of this? Learning results and performance expectations are clearly communicated. So it's not like the teacher knows the curriculum, he has hidden everything behind his back and he comes and teach for the whole semester and then he makes assessments. So the expectations are not clear. Questions regarding transparency and accountability, they will revise. Learners know what they are expected to learn and instructors know what to help them learn. So actually teacher has himself become a learner. He's a partner in learning. He is no more a sage on the stage. No surprise what to be learned and what will be assessed. What you see is what you get. Instructions take learner's experience, learning style, learning rate into account to ensure that almost everyone can learn anything. It's the argument we have built time and again that is why we are affording more time to slightly less able students so that they can also be examined on the same threshold. Few can learn complex things first, they see, then they continuously practice and they feel motivated. So this is the end of our session number 1. If I hope I have not exceeded time.
So if you have any questions, you're more than welcome. Well, if you have any questions, you can unmute yourself and ask the questions, and we can discuss it. And if there are no questions, then we will take, I think, 15 minutes break. Respected participants, dear faculty members, Assalamu alaikum and welcome back. Dr. Fahad Noor is with us and he will conduct this session. Now I would request Dr. Fahad Noor to please start. Thank you very much. Can you listen? Yes, your voice is audible. You are audible, sir. Oh, thank you very much. Thank you, dear participants. My name is Dr. Fahad Noor, and I am working as Associate Professor in UT Lahore, and I'll be conducting session 2, which is about the criterion of OBE-based accreditation. फर्स्ट सेशन में जिस तरह फिलॉसफी जो है वो बताई गई कि ओबी सिस्टम है क्या, अगर इसको नटशेल में देखा जाए तो इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट एंड इट हैज सर्टेन प्रैक्टिसेस। तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जो कन्वेंशनल सिस्टम है, वी हैव नॉट चेंज, वी वांट टू चेंज फ्रॉम कन्वेंशनल टू आउटकम बेस्ड एजुकेशन, सो इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट। एंड जो पुराने सेट ऑफ कुछ हमारे पास सेट ऑफ डूइंग्स हैं यानी प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम नए से रिप्लेस कर रहे हैं। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद क्या होगा कि एक कोई यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो वो प्रोग्राम जो है वो अक्रेडिटेड होना चाहिए, और उसके लिए सारी जो प्रैक्टिसेस जो बताई गई हैं, किस तरह से आउटकम बेस्ड जो है वो किस तरह से होगी, वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस उनको इकट्ठा किया जाए। और जो टेस्टिंग बॉडीज़ हैं, जिस तरह काउंसिल्स हैं, वो जो है वो एक क्राइटेरिया एक सेट है, और वो सेट पैटर्न के अगेंस्ट वो जो टच स्टोन है उसके अगेंस्ट चीज़ों को चेक किया जाएगा कि वेदर दिस डिपार्टमेंट हैज़ ओबी सिस्टम इन प्लेस और नॉट। तो आज जो सेशन नंबर 2 है वही क्राइटेरियन है बेसिकली, और ये मोस्टली पूरी दुनिया के अंदर दे आर सिमिलर क्राइटेरियन। सो आज जो है वो हम इसके ऊपर देखते हैं। जो आउटलाइन है वो हम देखेंगे कि स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या हैं एक्रेडिटेशन के, एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्रेडिटेशन विजिट्स। जो टीम आएगी उसकी कंपोजिशंस है, और वो विजिट्स जो हैं वो कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, यानी वो डिपेंड करता है पर्पस के ऊपर कि पर्पस क्या था विजिट का। एंड देन वी विल गो थ्रू द क्राइटेरिया ऑफ ओबी बेस्ड एक्रेडिटेशन, जितने भी क्राइटेरिया हैं 9 हैं 10 हैं, और उस टच स्टोन के अगेंस्ट वो जो रूब्रिक्स शीट है उसके अगेंस्ट बेसिकली हर डिपार्टमेंट जो है दे विल बी जज्ड। सो इट इज़ इवैल्यूएशन, एक्चुअली दिस एक्रेडिटेशन क्राइटेरिया जो है दैट इज़ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। जो गाइडलाइन की तरफ चलते हुए सबसे पहले कि एक्रेडिटेशन है क्या चीज़। सो वेरी फंडामेंटल question, what is accreditation? So accreditation is a process of quality assurance through which a program of an institution is critically appraised to verify that this program meets the norms and standards which were prescribed by accreditation body. So questions हैं, so there are 4 fundamental questions: who, what, why and whom. So ये जो 4 W's हैं, ये सारे के सारे अगर हम क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं तो हमें पता चल जाएगा, we will understand what is accreditation. So first, who does this? किसके पास
یہ جو مینڈیٹ ہے کون کر سکتا ہے؟ اکریڈیٹیشن باڈی جو ہے وہ کرے گی. واٹ دے ڈو، دے کریٹیکلی اپریز دا کوالٹی چیک، اور وہ پروگرام کا اوور آل جو اس کو اپریز کرے گی کہ یہ چیزیں کیا ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں، آر دے ورکنگ اور ناٹ، اینڈ وائی دے ڈو فار ویریفیکیشن، اینڈ ہوم دے ڈو ٹو اے پروگرام. تو ایک پروگرام وچ از رننگ ان اینی انسٹیٹیوشن، اس کے اندر یہ 4 کوشچن جو ہیں وہ اکریڈیٹیشن سے جو آنسر ہمارے پاس ملیں گے. سو ہو ڈز اٹ، یعنی دس از کوالٹی چیک پروسیجر، کوالٹی اپریزل ہو رہی ہے، کریٹیکلی اپریز ہو رہی ہے، اکریڈیٹیشن باڈی کر رہی ہے اور وہ ویریفائی کر رہی ہے کہ یہ جو پروگرام تھا، فار ایگزامپل BSc کیمیکل کیمسٹری ہے یا فائن آرٹس ہے، تو وہ والے پروگرامز جو ہیں کیا وہ ویریفائی کریں گے اپنے، ان کے پاس روبرکس ہوتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں بیسیکلی کہ یس کرائٹیریا نمبر 1 2 اوکے ہے. تو یہ بیسیکلی دس از اکریڈیٹیشن. Now there are various types of academic accreditation. اس میں 2 جو ہیں وہ ہم نے ادھر لیے ہیں، انسٹیٹیوشنل اکریڈیٹیشن اینڈ پروگرام اکریڈیٹیشن. سو اس میں کنفیوز نہیں ہونا، جتنی بھی ابھی اکریڈیٹیشن کونسلز پاکستان کے اندر ہیں یا اوور آل دنیا کے اندر ہیں، دے آر مور ریلیٹڈ ٹو دا پروگرام اکریڈیٹیشن. یعنی ایک پروگرام جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پروگرام ایک ڈپارٹمنٹ رن کر رہا ہے، BSc ہے یا MS ہے، انجینئرنگ کا یا نان انجینئرنگ کا. سو پروگرام کی اکریڈیٹیشن ہمیشہ طور پہ پاکستان کے اندر پروگرام کے، انٹرنیشنلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوشنل کی بھی جو ہے وہ اکریڈیٹیشن ہوتی ہے، جس میں پورے کا پورا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کو اکریڈیٹڈ کر دیا جاتا ہے. جس طرح آئیسوز سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں، یہ دے آر سملر ٹو دیٹ. سو یہ چیز ابھی سامنے آئی کہ پروگرام اکریڈیٹیشن جو ہے وہ رینکنگ سسٹم نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے رینکنگ سسٹم کہ جناب جس طرح ایویلیویشن ہم نے کل دیکھا کہ بچے جو ہیں ایویلیویشن جب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ بچے پہلے 10 بچے جو ہیں ان کو ہم پرائڈ آف پرفارمنس دیں گے. تو اس کے اندر بالکل جو ہے وہ پاس فیل نہیں ہے، وہ ایک کرائٹیریا، یا یہ نہیں ہے کہ پہلے نمبر پہ یہ یونیورسٹی ہے، دوسرے نمبر پہ یہ ہے، تیسرے پہ یہ، ایسا کچھ نہیں ہے. مینڈیٹ ہی نہیں ہے جو کونسل ہے، وہ صرف یہ کہے گی کہ ہمارا یہ ایک کرائٹیریا ہے اور اس کے اوپر آپ کی کوالٹی کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ مینٹین ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ بیسیکلی 2 طرح کی اکریڈیٹیشن ہیں. اچھا، ابھی پاکستان کے اندر اوور آل پاکستان کے اندر جو ایگزسٹنگ اکریڈیٹیشن کونسلز ہیں یا باڈیز ہیں، پروفیشنل باڈیز جو یہ کر سکتی ہیں، جو اکریڈٹ پروگرام کو کر سکتی ہیں، اس میں پاکستان بار کونسل ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، اس کے بعد PMDC ہے، ایوری ون نوز، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے، ابھی جو ہے وہ ایون طب کونسل ہے، ہومیوپیتھک اینڈ میڈیکل کونسل، ادر ویٹرنری کی میڈیکل کونسلز بھی ہیں. تو یہ بیسیکلی 9 جو کونسلز ہیں یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے اس کی طرف سے یہ بنی ہے. اس کے بعد HEC جو ہے اس کو مینڈیٹ دیا گیا کہ اکریڈیٹیشن کونسل جو ہیں وہ اسٹیبلش کرے. تو HEC جو ہے انہوں نے ریسنٹلی ابھی 5 کونسلز جو ہیں وہ بنائی ہیں. اس میں جو لیٹسٹ ابھی بالکل لیٹسٹ بنی ہے دیٹ از NTC پاکستان ٹیکنالوجی کونسل، اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل اکریڈیٹیشن کونسل ہے، نیشنل اکریڈیٹیشن کونسل فار ٹیچرز ایجوکیشن. تو یہ والی جو کونسلز ہیں یہ بیسیکلی پاکستان کے اندر 14 کونسلز ہیں جو کہ اکریڈیٹیشن کر رہی ہیں ڈفرینٹ سفیئرز کے اندر. جو پروفیشنل باڈیز ہیں، جو پروفیشنل کورسز ہیں، پروگرامز ہیں، ان کی بیسیکلی یہ اکریڈیٹیشن ہو رہی ہے. ابھی یہ نیشنل لیول کے اوپر ہے. انٹرنیشنلی بھی سب سے جو آپ سمجھ لیں کہ نون جو باڈی ہے، نان گورنمنٹل جو باڈی ہے، دیٹ از ایبٹ. آپ نے ہو سکتا ہے نام سنا ہو ایبٹ کا. سو ایک ایکریڈیٹیشن بورڈ فار انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. اس کے علاوہ ایبیک ہے. there are lots of various professional bodies, accreditation councils. ہر کنٹری کی اپنی کونسل ہے اور
انجینئرنگ ہے اگر اس کی اپنی ہے, میڈیکل کی اپنی ہے, ٹیکنالوجی کی اپنی ہے, جتنے بھی اس طرح کے کمپیوٹر انجینئرنگ جو ہے اس کی اپنی ہے. تو لاٹس آف کمپیوٹنگ ایجوکیشن جو ہے جس طرح NC EAC پاکستان کے اندر بھی ورک کر رہی ہے. تو انٹرنیشنلی بھی کونسلز ہیں جو اوور آل پوری دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی ہمارا پروگرام اس لیول پہ پہنچ چکا ہے تو ہم وہ ایبٹ کو جو ہے اس سے ایکریڈیٹیشن کروائیں گے. تو ایکریڈیٹیشن جو ہے وہ ہوگی کسی بھی پروگرام کی سیٹ آف کرائٹیریا کے اوپر, کہ کوئی بینچ مارکنگ ہوگی اس کے اوپر ہی ایکریڈیٹیشن ہوگی. اس طرح ہوا میں چیزیں جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو ایبٹ کی بات ہو رہی تھی. ایبٹ جو ہے وہ ایک بڑی انٹرنیشنل ایک نان گورنمنٹل سمجھ لیں باڈی ہے. وہ اپنے ڈپارٹمنٹس ویریس ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے جو پروگرامز ہیں ان کو ایکریڈٹ کرتی ہیں. US کے اندر ویری پاپولر ہے اور یہ باقی بھی یعنی UK کے اندر اور اس طرح جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ ایبٹ سے جو ہے ایکریڈٹڈ ہوتے ہیں. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیٹ کورس یا دیٹ پروگرام جو ہے وہ ایکریڈٹڈ ہے تو اس سے ہمیں روبسٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ دیٹ پروگرام از ویل ڈیولپڈ اور وہ روبسٹ پروگرام ہے. اب آگے بڑھتے ہوئے کہ سگنیفیکینس کیا ہے بیسیکلی یا آبجیکٹیوز کیا ہے, یہ جو ایکریڈیٹیشن کیوں ضروری کیوں. تو دیر آر ویریس آرگیومنٹس. سب سے پہلی بات تو یہ ریکگنیشن آف پروفیشنل رجسٹریشن. جب ایک فار ایگزامپل UET سے انجینئر جو ہے نکلتا ہے یا PMDC جو ڈاکٹرز ہیں وہ جب اپنے ایگزام دے کے فائنل پاس کر کے چلتے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ رجسٹر ہوں گے تب جا کے وہ پریکٹس کریں گے. دے ول بیکم پریکٹسنگ پروفیشنلز once their program is registered they are accredited with some councils. تو وہ جو ہے بیسیکلی PMDC جو ہے وہ مینڈیٹ دیتی ہے اس اسٹوڈنٹ کو کہ نو یو کین ڈو پروفیشنل جابس. اسی طرح PEC جو ہے وہ انجینئرنگ کے اندر دیتی ہے کہ انجینئرنگ میں اگر کوئی انجینئر 4 سال کی ڈگری لے کے تو وہ ڈائریکٹ پریکٹس نہیں کر سکتا. اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ وہ جدھر سے پڑھ کے آیا وہ پروگرام PEC سے ایکریڈٹڈ تھا یا نہیں تھا, پہلی بات. دوسری پھر اگر وہ ایکریڈٹڈ تھا تو اب جا کے وہ جو بچے ہیں وہ رجسٹر ہو جائیں گے اور ان کا جو پروفیشن ہے وہ ریکگنیشن اس کو مل جائے گی. نیکسٹ پریسٹیج آف اے پروگرام. تو جس طرح میں نے کہا ایبٹ سے یا باقی ایکریڈیٹیشن کونسل جو ہیں اس سے اگر آپ اپنے پروگرام کو ہم ایکریڈٹ کرواتے ہیں تو اٹس اے میٹر آف پریسٹیج. پتہ چلتا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ پریسٹیجیس یونیورسٹی یا پریسٹیجیس پروگرام ہے کیونکہ ان کا جو کوالٹی کا سسٹم ہے اور جتنے بھی ویریس کرائٹیریا ہیں ان کو یہ فلفل کر رہے ہیں. انٹرنیشنل موبلٹی, دس از امپورٹنٹ. انٹرنیشنل موبلٹی ابھی جو بیسیکلی واشنگٹن اکارڈ ہوا ہے ایک اوور آل جو انجینئرنگ کے ڈفرینٹ جو تھے باڈیز تھیں ان کا ایک الائنس ہوا انجینئرنگ الائنس میں. انہوں نے ایک اکارڈ کیا ہے جس میں یہ ہے کہ انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک یونیورسٹی ایک ملک سے جب دوسرے ملک میں جائیں گے تو ان کو علیحدہ سے ایگزام نہیں دینا پڑے گا. سو انٹرنیشنل موبلٹی بیکمز ویری ایزی. UET لاہور سے اگر کوئی بچہ ادھر سے پڑھتا ہے اور وہ ایکریڈٹڈ پروگرام ہے تو پھر کیا ہے وہ کینیڈا میں جا کے اسٹریٹ اوے اپنی جاب جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتا ہے. یعنی PEC کی جو پروفیشنل رجسٹریشن اگر مل گئی ہے اسے ہی کین گو ٹو کینیڈا, ہی کین گو ٹو نیوزی لینڈ, UK ہے اس میں کافی زیادہ جو کنٹریز ہیں جن میں موبلٹی ہے. بیسیکلی ادھر کا گریجویٹ اگر پاکستان میں آئے گا تو اس کو ڈگری دوبارہ نہیں پڑے گی یا ایگزام نہیں دینے پڑیں گے. سو بوتھ ڈگریز دے آر ایٹ پار ود ایچ ادر. سو دونوں پروگرامز جو ہیں وہ سمجھے جائیں گے کہ سیم ہے. تو اس لیے ادھر سے اگر گریجویٹ ادھر موو کر سکتا ہے, ادھر سے گریجویٹ ادھر موو کر سکتا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ انٹرنیشنل موبلٹی. گرانٹس اینڈ فنانس جتنے بھی بڑے بڑے انسٹیٹیوشن ہیں انٹرنیشنل اور نیشنل وہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ پروگرام
if it is accredited or not. अगर तो वो accredited है तो it is very easy, they get grants, financial supports from them. अगर accredited नहीं है तो उतना robust program नहीं है, उसको grants लेने में मुश्किलात आ सकती हैं. Feedback for improvement and at the यानी जो टीम आ रही है accredit करने के लिए, उनके पास जो criteria है basically वो क्या करेंगे, वो feedback दे के जाएंगे. ये नहीं है कि without telling them कि आपकी किधर weaknesses हैं और कौन सी deficiencies हैं या concerns हैं show करेंगे. No, वो बिल्कुल लिख के दे के जाएंगे कि जी ये आपकी डेफिशिएंसीज हैं, यानी ये पूरे का पूरा क्राइटेरिया जो मेजर क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं किया गया, और ये वीकनेस है आपके सिस्टम में जो कि टाइम के साथ ठीक हो सकती हैं, या ये कंसर्न थी हमारी कि इनको ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए. है तो सही डेवलप्ड है, वीक नहीं है, लेकिन हमारी कंसर्न है ये है कि ये वीकनेस में कन्वर्ट ना हो जाए. तो ये ओवरऑल बेसिकली इम्प्रूवमेंट जो है वो पूरे सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए ये फीडबैक बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो वो भी जो एक्रेडिटेशन काउंसिल से आती है टीम, विजिटेशन टीम, वो एक रिपोर्ट देती है, और रिपोर्ट देने के बाद इम्प्रूवमेंट जो है वो हर दफ़ा डिपार्टमेंट जो है वो अपने एंड पे करता है. तो दिस इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर देम एक्चुअली फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट. तो जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं उनकी अपडेशन हो जाती है. वो जो क्राइटेरिया के अगेंस्ट एक रिपोर्ट मिलती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं. तो फिर उससे इम्प्रूवमेंट जो है वे आउट निकलता है कि किस तरह से आगे, किस तरह से इस प्रोग्राम को हमने लेके चलना है. उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट. अगर एक प्रोग्राम एक्रेडिटेड है, फॉर एग्जांपल कोई नस्ट का प्रोग्राम एक्रेडिटेड है और सेम प्रोग्राम जो था वो जिकी में भी था और वो भी एक्रेडिटेड है, तो इट इज़ वेरी इजी कि क्रेडिट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे. एक स्टूडेंट इधर से उधर प्रमोट हो जाएगा, या अगर वो चाहता है कि जी मैं 2 साल के अंदर अंदर मूव करना चाह रहा हूँ तो वो बड़ी इजीली जो है वो मूव हो जाएगा. अगर इन अदर केस अगर वो क्रेडिटेड नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर मसला होगा, फिर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट नहीं हो सकते. यानी बोथ प्रोग्राम दे आर नॉट एट पार विद ईच अदर. तो वो वाला प्रोग्राम जो क्रेडिटेड है वो हमें पता है उसकी वो प्रेस्टीज ज़्यादा है, और जो अभी नहीं हुआ वो भी सीख रहा है, तो वो उसका लेवल कह लें या जो सिस्टम है वो अभी इतना रोबस्ट नहीं हुआ. तो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट जो है वो बड़ी इजीली हो जाते हैं. अब जो वेरी इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इसका वो ये है कि एम्प्लॉयर्स जब आते हैं अपनी लेने के लिए, जॉब्स देने के लिए, कैरियर फेयर्स होते हैं, तो दे आर वेरी चूजी. वो देखते हैं कि वेदर द प्रोग्राम इज़ एक्रेडिटेड और नॉट. उनको ज़्यादा तवज्जो कह लें या उनको बड़ी इजीली जॉब जो हैं वो मिल जाती हैं जिनके प्रोग्राम एक्रेडिटेड हैं. तो रिक्रूटमेंट ऑफ द ग्रेजुएट बिकम्स ईजी फॉर द एम्प्लॉयर्स एज वेल. So these were actually the significance. There are many other significance or the objectives as well, but these were, you know, the prime significances of the accreditation. Now we move towards the accreditation visits. Accreditation visits जो हैं basically जब भी प्रोग्राम है उसके अंदर हमने कहा कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन के अंदर जो सेंटर है, द सेंटर के अंदर है कोर्स लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, जिसे हम कहते हैं जी CLOs क्या है, उसी को वो जो कल्बिनेटिंग आउटकम्स हैं उसी से सारी चीज़ें जो हैं वो फ्लो कर रही हैं. तो वो किस तरह से अचीव होने हैं, बेसिकली वो किस तरह से अचीव होने हैं, और उसके बाद पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो उसके लिए लगा हुआ है कि किसी तरह से वो जो CLOs हैं वो अचीव हो जाएं, या POs हैं या PLOs जो हैं वो अचीव हो जाए. तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है उसकी एक एक चीज़ जो फैसिलिटीज़ हैं जो आगे एक्रेडिटेशन की जो आ रही है क्राइटेरिया उसमें हम डिस्कस दोबारा करेंगे, वो सारी की सारी इस काम के लिए किसी तरह से ये जो हमारे आउटकम्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये अचीव हो जाए. तो जब पूरे का पूरा सिस्टम एट वर्क है तो फिर हम कहते हैं जी एक्रेडिटेशन विजिट होना चाहिए. नो वी देयर इज थम्स अप कि अब हमारा सिस्टम इतना रोबस्ट हो चुका है तो एक्रेडिटेशन विजिट होगा. तो एक्रेडिटेशन विजिट जो है देयर आर वेरियस एक्चुअली विजिट्स, नॉट द एक्रेडिटेशन विजिट ओनली, जीरो विजिट. दिस इज इम्पॉर्टेंट. सबसे जब भी कोई प्रोग्राम जो है
वो स्टार्ट होगा तो ये इसी तरह से स्टार्ट नहीं हो जाता जैसे पहले फ्यू इयर्स बैक आपने प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया और उसके बाद बताया जी हमने प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया, अक्रेडिटेड होता नहीं है फिर वो, और जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पे आ जाते हैं। तो जीरो विजिट जो है बेसिकली जो भी अक्रेडिटेशन बॉडी है उसको इन्फॉर्म करना होता है जी वी हैव स्टार्टेड सच एंड सच कोर्स, सच एंड सच प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो है वो हमने वो कम्युनिकेट करते हैं बॉडी के साथ, बॉडी जो है फिर उनको क्वेश्चनेयर जो है वो एक सेंड करती है, एक परफॉर्मा जो है वो फिल करके देना होता है कि यस वी हैव स्टार्टेड दिस, और उसमें वेरियस क्राइटेरिया होते हैं जी, आपके पास लैब्स हैं, आपके पास कितनी स्पेस है, फैकल्टी है, तो इस तरह की चीज़ें जो ज़ीरो लेवल के ऊपर कि जी हमने एक प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन आपके पास सिस्टम एक बन चुका है जो कि फैसिलिटेट करेगा पूरे एजुकेशनल जो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ को। तो जीरो विजिट जो है वो बेसिकली होगा। उसके बाद इंटरम विजिट, सो इंटरम विजिट जो है बेसिकली आफ्टर 1 ईयर, जीरो विजिट के बाद जो काउंसिल है वो आपको कह देती है यस, वो एक ग्रीन सिग्नल आपको मिल जाएगा जी, प्रोग्राम यू कैन स्टार्ट अ प्रोग्राम। बिफोर दिस जीरो विजिट यू कैन नॉट स्टार्ट द प्रोग्राम, अगर आप स्टार्ट कर दिया तो वो अक्रेडिटेड नहीं होगा। उसके बाद जब आए इंटरम विजिट पे तो आफ्टर 1 ईयर इंटरम विजिट जो है वो दोबारा जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होगा इधर इंस्टीट्यूट का वो कहेगा कि जी 9 हमने सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ थी, फैकल्टी एंड सपोर्ट स्टाफ एंड ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था हमारा शुरू हो चुका है, और हमने इंडक्शन भी कर ली है, 50 स्टूडेंट्स का सेक्शन है या 100 स्टूडेंट जितनी भी अलाउ वो करेंगे, वो हमने जनाब कर लिया है। 9 इंटरम जो है वो आफ्टर 1 ईयर इंटरम विजिट होगा। तो उसके अंदर बेसिकली दोबारा से जो टीम है वो आएगी और वो आके देखेगी कि वेदर वो जो चीज़ें उन्होंने लिख के दी हैं वो हो गई हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम अब जो है वो स्टार्ट होना है। आफ्टर 1 ईयर जो है वो एक इंटरम विजिट होता है, उसके अंदर दोबारा एक परफॉर्मा फिल होता है, परफॉर्मा क्वेश्चनेयर है, और उसके अंदर फिर कहा जाता है कि यस 1 ईयर, अगर फॉर एग्जांपल 4 साल का प्रोग्राम है या 3 साल का प्रोग्राम है तो वो दोबारा दे अलाउ कि आप अभी इसको स्टार्ट कर दें, यानी फिर दोबारा ग्रीन सिग्नल जो है मिलता है। अगर इंटरम विजिट के अंदर पता चल जाए कि ये चीज़ें जो जिस तरह से होनी चाहिए थी, द प्रोग्राम इज़ नॉट रेडी फॉर द कंप्लीशन, वो जो 4 साल की डिग्री है वो ये कंप्लीट नहीं कर सकते, इनके पास पूरा सिस्टम ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, इंटरम के बाद ही वो रिजेक्ट कर देते हैं कि दोबारा से जो है वो जीरो विजिट करवाया जाए। उसके बाद कई रोबस्ट प्रोग्राम्स जो हैं, वेल डिफाइंड जो प्रोग्राम्स हैं, उनमें यह है कि वो अक्रेडिटेड हो चुके होते हैं या वो फाइनली में पहुंच चुके हैं कि जी एवरीथिंग हैज़ बीन डन, now we are fully prepared, OB system is installed, all the practices we are practicing, जितने भी वो चीज़ें हैं वो हम कर रहे हैं, जो क्राइटेरियाज हैं वो हम फिल कर सकते हैं, लिहाजा जो विजिटिंग टीम है या काउंसिल की तरफ से वो आए और हमारा एक्रेडिटेशन करें। तो दिस इज़ फुल एक्रेडिटेशन विजिट, जिसके अंदर एक टीम है, एक्रेडिटेशन टीम है पूरी की पूरी, वो विजिट करती है और बहुत डिटेल्ड किस्म का जो है वो एक विजिट होता है, जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन की होंगी उनको ये चेक किया जाएगा कि वेदर द क्राइटेरिया वी हैव एंड द प्रैक्टिसेस यू हैव दे मैच और नॉट, और फिर जो है उसकी उसी तरह से रिपोर्ट आएगी जिसमें कहा जाएगा कि जी यस और नो, फिर इसके जो है वो डिसीजन आएंगे कि यस और नो देना चाहिए या नहीं। समटाइम्स इस तरह होता है कि एक्रेडिटेशन क्योंकि 3 दिन की एक्टिविटी आमतौर पे होती है, डिपेंडिंग इंजीनियरिंग में ऐसा है, तो कंफर्मेटरी विजिट तब होते हैं जब रिपोर्ट कोई ऐसी एम्बिगुअस बन जाए या सिस्टम के अंदर कोई ऐसी चीज हो जो सही तरह से समझ ना आ सकती हो, और पता चल रहा हो कि देयर इज सम डेफिशिएंसी इन द सिस्टम is in the place, for example OB system is in the place, लेकिन कोई ऐसा मेजर इसमें अभी भी फ्लॉ है,
تو وہ کیا کہتے ہیں جی they do actually کہ accreditation ان کو دے دی جائے لیکن ایک کنفرمیٹری وزٹ رکھا جائے, یعنی they will come again کہ وہ جو ڈیفیشنسی ہے یا جو ویکنیس ہے وہ کوئی پرماننٹ نہیں ہے, وہ ریموو ہو سکتی ہے. ایگزامپل وہ ریموو ہو سکتی ہے فار 2 months وہ دے دیں, 1 month دے دیں, تو کنفرمیٹری وزٹ کے اندر دے کم اگین ٹو دا یونیورسٹی, اور پھر دوبارہ وہی چیز جس پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا ٹیم کو, وہ دوبارہ سے ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ٹیم سے جو بھی نامینیٹ کرتی ہے کونسل, وہ ٹیم آتی ہے, وہ دوبارہ سے آ کے دیکھتی ہے کہ آیا یہ والا جو کرائٹیریا تھا یہ فلفل ہوا ہے یا نہیں ہوا, تو اس کو ہم کہتے ہیں کنفرمیٹری وزٹ. اس کے بعد ایسے پروگرام جو اسٹیبلشڈ ہو چکے ہیں, جو اکریڈیٹڈ ہو چکے ہیں, اگر وہ کوئی سبسٹانشیل چینج کرنا چاہیں, یعنی یہ ایسی چیز اکریڈیٹیشن ایسی ہے چیز کہ جو کونسل ہے اس کو ہر وقت اپریز کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہم اوور آل کوئی کریکلم کے اندر چینج لانا چاہ رہے ہیں, کوئی ایسا ڈراسٹک چینج, کوئی اسٹریم ہی ہم بدلنا چاہ رہے ہیں, اوور آل کوئی اسٹریم کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو پہلے کریکلم میں نہیں تھی, یعنی جس سے ڈراسٹک چینج آ جائے, نمبر 1. نمبر 2, اگر ہم کہیں جی ہمارے پاس ایسا اسٹرکچر اویلیبل ہے کہ ہم تو جو 100 بچوں کی بجائے, اسٹوڈنٹس کی بجائے, وی کین ہینڈل 3 سیکشن, 150 اور 200 سیکشن جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں ان کو ٹرین, تو پھر کیا ہوگا, اس کی بھی اجازت لینی پڑے گی ہمیں کونسل سے. یہ ایسے نہیں ہے کہ جتنی ایگزامپل پہلی دفعہ 40 یا 50 کا ایک سیکشن ہوتا ہے عام طور پہ 40 to 50 پر سیکشن, تو اس کی ہمیں کہ جی آپ یہ ایک سیکشن از اوکے, لیکن ود دا ٹائم ہم پتہ چلتا ہے کہ جی پورے کا پورا وی ہیو روبسٹ سسٹم, فیسلٹیز اور جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہمارا اتنا روبسٹ ہے کہ ہم وی کین ہینڈل 1 more section, وی کین ایڈ 1 more section. تو اس کے اندر پھر ہم کیا کریں گے, دوبارہ وی ول اپلائی, تو اپلائی کریں گے چینج آف اسکوپ وزٹ سے کہتے ہیں. تو چینج آف اسکوپ کے اندر ہم لکھیں گے جی جو چیزیں ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں, اینڈ دوز تھنگس کو ڈراسٹک چینجز جس سے آنا شروع ہو جائیں گی پوری کی پوری, اور جو جس سے فنانس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہوگا, اس طرح کی چیزیں جس پہ انفراسٹرکچر کے اوپر افیکٹ ہوتا ہوگا, وہ پھر ہم جو ہے وہ چینج آف اسکوپ کے لیے اپلائی کریں گے. دین دا پیریوڈک وزٹ, دس از انسکیجولڈ وزٹ. اس طرح ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یونیورسٹیاں جو ہیں ان کے اندر پریکٹسز جو ہیں وہ ابھی اتنی روبسٹ نہیں ہو پاتی, اور ان کو اکریڈیٹیشن کسی نہ کسی طرح سے اکریڈیٹیشن ان کو مل جاتی ہے, اور کسی طرح سے پتہ چلتا ہے اکریڈیٹیشن باڈی کو کہ کوئی ڈیفیشنسی اس میں رہ گئی ہے پورے پروگرام میں, تو وہ انسکیجولڈ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اکریڈیٹڈ ہو گئے تو اب جو ہے وہ ونس فار آل ایسا ہو گیا, نو, دے ول کم اگین. اور یہ پیریوڈک وزٹ بھی ویسے جو انسکیجولڈ وزٹ ہیں یہ بھی وہ آ کے بتاتے ہیں ایک دن پہلے, وہ انفارم کریں گے انسٹیٹیوشن کو کہ ہم جو ہے وہ ایک پیریوڈک وزٹ یا انسکیجولڈ وزٹ جو ہے, جو چیزیں انڈر ڈسکشن ہوں گی ان کا پرفارما جو ہے وہ لے کے آئیں گے, اور دوبارہ سے وہ دیکھیں گے کہ ویدر کہ وہ پریکٹسز ادھر ہیں یا نہیں. سو دیز ور ایکچولی ویریس ٹائپس آف وزٹس جو کہ ایک اکریڈیٹڈ کونسل جو ہے وہ کر سکتی ہے. ابھی کمنگ ٹو دا اکریڈیٹیشن کرائٹیریا, دس از ویری امپورٹنٹ. تو آج کی جو ہمارا سیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ آیا وہ کون سے روبرکس ہیں یا ٹچ سٹونز ہیں سمجھ لیں, یا کرائٹیریا ہے یا سٹینڈرڈز ہیں جو کہ میٹ کرنا پڑیں گے ایک پروگرام کو کہ وہ اکریڈیٹڈ ہو جائے. تو دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو جس طرح پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی ہے کہ دیر آر ویریس اکریڈیٹیشن کرائٹیریا. ہم کیونکہ فوکس وی آر فوکسنگ آن پاکستان, تو فار ایگزامپل ہم نے پی ایم ڈی سی کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ دیکھے,
اور وہ ٹوٹل 10 ہے. ابھی یہ بھی ریوائز ہو چکا ہے, ابھی انہوں نے بھی 10 سے 12 جو ہے وہ اسٹینڈرڈس کر دی ہیں, جس میں مشن ہے, ان کی ایڈمنسٹریشن ہے, ایکڈیمک پروگرامز ہیں, فیکلٹی ہے, اسیسمنٹس کس طرح سے کرتے ہیں, ان کی کوالٹی انہانسمنٹ سیل ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں بیسیکلی. آن دی ادر ہینڈ پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے یہ اسٹیبلشڈ بیسیکلی ان کا جو ایکریڈیٹیشن کرائٹیریا ہے ٹوٹل وہ 9 کرائٹیریاز ہیں. تو دس از امپورٹنٹ. ہر ایک جو کونسل ہے ان کے اپنے کرائٹیریا ہیں, بٹ all of them we have gone through many accreditation criteria, so all of them وہ similar ہے. یعنی mission statement, program learning outcomes, program educational objectives, curriculum and learning process, students, faculty and support staff, facilities and infrastructure, and continuous quality improvement. So یہ جو بیسیکلی اوور آل 9 کرائٹیریا جو ہیں وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے. تو اگر ان کو نٹ شیل میں دیکھا جائے جتنے بھی کرائٹیریا ہیں تو ان کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو فوکس جو ہے ان کا وہ سٹارٹ ہوگا بیسیکلی ویژن مشن سے, اور وہ دیکھا جائے گا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے ہاؤ دے آر پرفارمنگ, لرننگ کس طرح سے چل رہی ہے, ان کا کریکولم جو ہے وہ کیسا ہے, بینچ مارکنگ ہوئی ہے, کریکولم کس طرح سے یہ کریکولم جو ہے وہ بنا ہے, ان کا سٹاف جو ہے وہ ویل ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے, ان کی فیسلٹیز کیسی ہیں, اور ایٹ دی اینڈ ویری امپورٹنٹ جو QMS سسٹم جو ہے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, ویدر اٹ از انسٹالڈ اور ناٹ, جس طرح LMS کئی یونیورسٹیز میں یا جگہوں پہ LMS جو ہے وہ ورک کر رہا ہے ادھر. اور جو لنچ پن ہے بیسیکلی جو کی ہے سارے کرائٹیریا کے اندر جو کی ہے دیٹ از CQI, کہ ہر دفعہ جب بھی ہر سیکشن نے ہر سیشن نے accredited ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ it is not institutional accreditation, it is program accreditation and every session. اگر 2000 ابھی 2020 چل رہا ہے تو اس میں بھی accredited ہونا ہے, 19, 17, 18 all of them, جو آتا جائے گا اس کو accredited کرتے جائیں گے. کرائٹیریا یہی سیم ہے لیکن ہر دفعہ چیزیں جو ہیں وہ انکریز کرنی پڑیں گی, ہمیں CQI کرنا پڑے گا, پیچھے سے سیکھ کے آگے جانا پڑے گا. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی پہلے فرمایا کہ وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ایک پرفارمنس جو ہے وہ دوسری جو بیٹر پرفارمنس کی طرف ہم جاتے ہیں, تو وہ جو ڈیزائر ہے کنٹینیوس کوالٹی کی امپروومنٹ کی وہ بڑھتی جائے گی. تو اسی طرح سے ایک سال کوئی چیزیں مس ہیں, اگر فار ایگزامپل کنسرنز آئی ہیں تو نیکسٹ ایئر ان کو ہم ریموو کریں گے اور پھر اس طرح سے آگے جو ہے وہ چلتے جائیں گے. تو ان یعنی جتنے بھی کرائٹیریا ہیں ان کا اگر سٹارٹ اپ ہم دیکھیں تو وی کین اسٹارٹ ود ویژن مشن اینڈ PEOs. دیز آر ویری امپورٹنٹ سیکشن, ویژن مشن اینڈ PEOs. سو ویژن مشن, ویژن جو ہے بیسیکلی ایک فیوچرسٹک اسٹیٹمنٹ that institution would like to achieve over a long period of time. So institution جو ہے basically اس کا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ یہ پورے کا پورے میرے اگر 15 پروگرام چل رہے ہیں, 10 ڈپارٹمنٹس چل رہے ہیں, تو وہ سارے کے سارے کسی ایک ویژن کے تحت چل رہے ہیں. تو لہٰذا ان کو انکمپاس کرنے کے لیے ایک لانگر کینوس, ایک بگر کینوس کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ از کالڈ ویژن. ایک ایگزامپل نیکسٹ سلائڈس میں بھی آ رہی ہیں لیکن ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. اگر میں کہوں آئی وانٹ کہ جی میں سیر کرنا چاہتا ہوں پوری سولر سسٹم کی, تو اس اے ویژنری اسٹیٹمنٹ کہ میں یہ جو ہے نا پوری ادھر جو ہے وہ پوری دنیا اگر پھرنا چاہتا ہوں یا سولر سسٹم کو میں جو ہے وہ وزٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو آن دی ادر ہینڈ جو مشن ہے, مشن اسٹیٹمنٹ دے آر اسینشلی دا مینس ٹو اچیو, کہ وہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ ویژن کو فلفل کریں گے. سو دس از ایکشن, ایکچولی واٹ یو آر ڈوئنگ, یہ ہے ہاؤ یو ول اچیو, وہ جو ہاؤ یو ول اچیو دیٹ از دی مشن. تو اگر میں کہوں کہ جی میں دنیا پھرنا چاہتا ہوں, یہ میری اگر ویژن ایک ویژنری اسٹیٹمنٹ ہے, تو یا سولر سسٹم کی ایگزامپل بہتر ہے, سولر سسٹم میں جی پھرنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے مشن میرا یہ ہونا چاہیے
کہ میں ایک بڑا زبردست راکٹ بناؤں گا. تو یہ میرا مشن ہے کہ جی میں راکٹ ایک ایسا بناؤں گا جو کہ پلوٹو تک جائے گا. تو وہ ہے میرا مشن. ویژن جو ہے وہ اس کا کینوس بڑا ہے اور مشن جو ہے وہ کہ کس طرح سے آپ اس ویژن کو اچیو کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی ہر ایک پروگرام کی نہیں سوری یہ جو پورے انسٹیٹیوشن کا ایک ویژن ہوتا ہے اور ڈپارٹمنٹ کا مشن ہوگا اور اسی طرح سے جو مشن آف دا پروگرام بھی ہے کہ ہم پورے یہ جو پروگرام لے کے جا رہے ہیں اس کا مشن کیا ہے. تھرڈ تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ, یہ بار بار آئیں گی, اس کو ہم کہتے ہیں پروگرام ایجوکیشن آبجیکٹیوز. سو مشن جو ہے وہ ہم کس طرح سے کریں گے, ویژن جو ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یا ہم کیا چاہتے ہیں فیوچر کے اندر کہ کیا کریں, اور پی اوز جو ہیں بیسیکلی وہ یہ ہیں کہ میرے اس اسپیسیفک پروگرام کے براڈر اسٹیٹمنٹس ہیں, آبجیکٹیوز ہیں کہ میں کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے چلوں گا, یا میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح سے پرفارم کریں گے ودن 2 to 3 years یا 4 to 5 years. یعنی ایک گریجویٹ چلا گیا یونیورسٹی سے, کچھ ایس ایل اوز تھے, پی ایل اوز اور سی ایل اوز سیکھ کے وہ چلا گیا ہے, تو ابھی جو وہ ایگزیبٹ کرے گا after 3 to 4 years اور in some program سے let's say 5 years, تو وہ کس طرح سے بن جائے گا 5 سال کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا. تو یہ بیسیکلی آبجیکٹیوز جو اوور آل آبجیکٹیوز ہیں, اس کا کینوس ابھی پھر تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا. ویژن بگر کینوس ہے, مشن اس سے کم, اور پی اوز جو ہیں وہ اسپیسیفک ہوں گے فار سرٹن پروگرام. تو وہ پروگرام کے لیے بیسیکلی ڈیوائز کیے جاتے ہیں, اور یہ کہ میرا جو گریجویٹ ہے وہ کیسا ہوگا within 5 years. So broad statements ہیں اور کیریئر کی پروفیشنل جو اکامپلشمنٹ ہیں and what they will exhibit within 4 to 5 years after the graduation program. تو ہم جو گریجویٹ پروگرام پریپیئر کر رہے ہیں, تو یعنی پروگرام جو ہے وہ پی اوز وہ دیکھے گا کہ ہم ایک جو گریجویٹس جو ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں, تو کس طرح سے ہمارے آؤٹ کمز یا آبجیکٹیوز کیا ہیں ان کے لیے. ابھی فار ایگزامپل وی پکڈ دا ویژن مشن اسٹیٹمنٹ آف لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی. ان کا جو ویژن ہے جو بگر اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ از the Lahore College University aspires to be leading teaching and research university. So bigger canvas ہے کہ وہ لیڈ کریں گے پوری دنیا کو. So bigger canvas ہے, recognized nationally as well as globally as a hub of academic excellence. تو وہ academic excellence کا hub جو ہے وہ بننا چاہ رہے ہیں, producing highly skilled, professional, empowered, well-groomed and value-driven women leaders to contribute positively to the social economic development of Pakistan. تو اس کا جو کینوس ہے وہ دیکھیں کتنا بڑا ہے. But how they will do that, یہ کس طرح سے اچیو کس طرح سے کریں گے, تو ان کا مشن یہ ہے کہ we will provide quality accessible education to produce empowered and creative women leaders. تو وہ کیا کریں گے, وہ accessible education جو ہے وہ provide کریں گے. They will provide accessible education. And what they will create enabling environment for critical thinking and world class research جو ہے اس کے لیے وہ ان کا مشن یہ ہے کہ جی ہم وہ کریں گے, اور اسی طرح سے کریٹیو, پروڈکٹیو, موٹیویٹیڈ, امپلائیبل اینڈ انٹرپرینورل گریجویٹس جو ہیں وہ ہم پروڈیوس کریں گے. تو یہ بیسیکلی مشن ہے کہ کس طرح سے وہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم پلے کریں گے. تو یہ بیسیکلی 4 جو ہیں وہ مشن کے اسٹیٹمنٹس ہیں, اس طرح سے ہم وہ کریں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. The third thing which is very important is program educational objective. PEOs ہیں. PEOs ہم نے ادھر لیے ہیں مٹیریل ڈپارٹمنٹ کے یونیورسٹی آف ناٹنگم جو ہے ایگزامپل کے طور پہ. تو ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز بتائے گا کہ یہ پروگرام ہم سٹارٹ کرنے جا رہے تھے, اس کا جو ہے وہ ہمارا یہ آبجیکٹیوز ہیں. اوور آل جو ہے وہ ہمارے یہ آبجیکٹیو ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جب وہ گریجویٹ بن جائیں گے اور گریجویشن کے ودن 5 to 6 year یا 5 years وہ کس طرح سے پرفارم کریں گے, ہاؤ دے ول ایگزیبٹ. ہم کس طرح سے اپنے جو گریجویٹ ہیں جو المنائی بن چکے ہیں ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. تو
کیا ہے جی وہ اپلائی نالج ٹو سالو انالیٹیکل اینڈ پریکٹیکل انجینئرنگ پرابلمز. یہ انجینئرنگ مٹیریل انجینئرنگ کا ہے. ورک فار کنٹینیوس سوشیو ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی. تو ابھی جو ہے پی اوز یہ ہے کہ سوشیو ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی کے لیے وہ کام کریں گے. ایگزیبٹ اسٹرانگ کمیونیکیشن اینڈ مینیجریل اسکلز ایز ٹیم لیڈر ایز ویل ایز ٹیم ممبرس. تو وہ ٹیم لیڈرز کے طور پہ بھی آئیں گے اور ٹیم ممبرس کے. تو یہ بیسیکلی پروگرام ایجوکیشن آبجیکٹیوز ہیں مٹیریل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف ناٹنگھم کے کہ ہمارا یہ مٹیریل کا پروگرام ہے. تو اس کے اندر اس طرح کے گریجویٹس یا ہمارے المنائی ہوں گے جو کہ فردر دے کین سالو انالیٹیکل اور پریکٹیکل انجینئرنگ پرابلم اینڈ دے ورک فار سوسائٹی اینڈ دے ول بیکم لیڈرس. تو یہ بیسیکلی کینوس جو ہے وہ پروگرام ایجوکیشن آبجیکٹیو کا ہے یہ, اور ان کو میجریبل ہونا چاہیے. پروگرام ایجوکیشن جو ہے میجریبل ہونا چاہیے. اب بیسیکلی پی اوز جو ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ. پی اوز جسٹ لائک آؤٹ کمز, لیکن یہ آبجیکٹیوز ہیں ڈپارٹمنٹ کے آبجیکٹیوز ہیں, ایک پروگرام کے جو جو آبجیکٹیوز ہیں. تو اس کو کس طرح سے فارمولیٹ کس طرح سے کیا جائے, ان کو بنایا کس طرح سے جا رہا ہے. تو فرسٹ تھنگ از فارمولیشن جو ہے وہ کیا ہوگا جی, یونیورسٹی یا ڈپارٹمنٹ کی جو فیکلٹی ہے جو کہ پروگرام سٹارٹ کرنا شروع چاہ رہی ہے جی, پروگرام کو سٹارٹ ہم کرنے جا رہے ہیں, تو وہ بیٹھے گی اور دیکھے گی کہ جی ہماری جو ہے وہ اوور آل جو آبجیکٹیوز ہیں اس پروگرام کے وہ کیا کیا ہیں. تو وہ ایک فارمولیٹ کرے گی 2 یا 3 جس طرح سے سٹیٹمنٹس ہیں, اور وہ ڈرافٹ جو ہے بیسیکلی جب آئے گا فرسٹ ڈرافٹ تو وہ اس کے بعد ان پٹس لی جائیں گی المنائی سے جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور انڈسٹری سے بیسیکلی جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, یا جدھر ان کا گریجویٹ نے جا کے جاب کرنی ہے ان سے بیسیکلی یہ ان کو یہ ڈرافٹ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آئدر دیز آر سفیشینٹ اور ناٹ. اب صرف فیکلٹی اس کو نہیں دیکھ رہی, اب المنائی از دا پارٹ اینڈ انڈسٹری از آلسو دا پارٹ. سو انڈسٹری یا جدھر گریجویٹ نے سرو کرنا ہے. تو پی اوز جو آبجیکٹیوز جو ہیں وہ پھر ری الائن ہوں گے, المنائی سے فیڈ بیک آئے گی, انڈسٹری سے فیڈ بیک آئے گی, اور پھر امپرووڈ ورژن جو ہے وہ بیسیکلی پہنچ جائے گا. اسی طرح سے انڈسٹری ایڈوائزری بورڈ یا کس طرح سے ایڈوائزری کونسلز جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس کی ہوتی ہیں, تو وہ ایڈوائزری کونسلز جو ہیں وہ آئیں گی بیسیکلی ادھر. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ جو امپرووڈ ورژن ہے, امپروو ورژن جو یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کہے گا جی ناؤ وی ہیو فارمولیٹڈ دا پروگرام ایجوکیشن آبجیکٹیوز. اب جو بھی یونیورسٹی کی پوری جو اکیڈیمک ہائرارکی ہے ان میں سے یہ گزرتا ہوا وائس چانسلر یا ان کے پاس جائے گا. یعنی سب سے پہلے بورڈ آف اسٹڈیز دوبارہ اس کو دیکھے گی, بورڈ آف فیکلٹی جو ہے اس کو دیکھے گی, پھر اکیڈیمک کونسلز ہیں وہ دیکھیں گی, اور پھر جو پی اوز ہیں وہ اپروو ہو کے تو ان کو پبلش کر دیا جائے گا, پراسپیکٹس کے اندر پبلش کر دیا جائے گا. آن لائن جو بھی پروگرام جدھر جدھر آپ ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے گریجویٹس آفٹر 4 ایئر آف یا 5 ایئر آف گریجویشن اس طرح کے ہمارے المنائی یا اس طرح کے ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو ادھر سے پڑھ کے گئے ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے. تو بیسیکلی دس از دا پروسیس آف پی او فارمولیشن. دس از ویری امپورٹنٹ فار اینی پروگرام ٹو بی ایکریڈیٹیڈ, اور ایک پورے کا پورا جو ہے وہ کرائٹیریا جو ہے وہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا. اس پورے کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسٹیک ہولڈرز بیسیکلی دس از ویری امپورٹنٹ. پروگرام جو ہے اس کے اسٹیک ہولڈرز کون سے ہیں. ابھی اگر پوچھا جائے تو ہمیں پتا ہے جی اونلی فیکلٹی اور دا اسٹوڈنٹس دے آر اسٹیک ہولڈر. ابھی پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے, ایسا نہیں ہے. دیر آر 2 types آف اسٹیک ہولڈرز, انٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہوں گے, ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہوں گے. تو افیکٹونیس جو پروگرام کی ہے اور جو آبجیکٹیوز ہیں بیسیکلی یہ آپس میں ایک ہی چیز ہے. تو افیکٹونیس آف پروگرام وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو انٹرنل, فار ایگزامپل انٹرنل جس طرح ہم نے دیکھا پی اوز میں فیکلٹی نے ایک چیز بنائی وہ آگے گئی بی او ایس میں, پھر بی او ایف میں, پھر اکیڈیمک کونسل میں. تو ڈی کیو ای سی یا ڈپارٹمنٹل جو کوالٹی انہانسمنٹ سیل ہے وہ اس کو دیکھے گا, سب سے پہلے انیشیٹ کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرنل باڈی.
تو انٹرنل ہم دیکھیں گے BOS جو ہے وہ یونیورسٹی کی انٹرنل باڈی ہے, یہ ڈپارٹمنٹ کی اپنی باڈیز ہوتی ہیں BOS, اور پھر بورڈ آف فیکلٹی جو ہے وہ پوری ایک فیکلٹی جو ہے اس میں ایکسپرٹس جو ہیں وہ کمنٹ کریں گے, پھر اکیڈیمک کونسل میں جائے گا. تو یہ بیسیکلی سارے کے سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ان پٹس دے رہے ہیں, جو کہ پروگرام کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہیں انٹرنل اسٹیک ہولڈر. اب اور a set of there is external stakeholders as well, اس میں اسٹوڈنٹس ہیں, you can involve them as well, employers ہیں, alumni ہے, یا کوئی accreditation آپ کی وہ جو جس طرح ایڈوائزری کونسلز ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ بیسیکلی پروگرام کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور ہر ایک جو ہے وہ ان پٹ دے رہا ہے. پھر جا کے اس کے اندر کوالٹی آ گئی ہے. یہ کچھ سائلوں میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ جناب ایک چیز آپ نے بنا دی and that's it. No, اب یہ چیز ایک دفعہ بن چکی ہے, اب یہ پریزنٹ ہوگی ایکریڈیٹیشن کونسل سے, جو بھی ٹیم آئے گی, وزیٹیشن جو ہے ٹیم آئے گی, وہ دیکھے گی کہ آپ کے POs کیا رگڈ ہیں, آپ کے POs روبسٹ ہیں, اور ان کی فارمولیشن آپ نے کس طرح سے کی. دس از ویری امپورٹنٹ کہ POs کو سمجھا جائے اور جو ہے وہ کرائٹیریا بنایا جائے اس کے لیے. اب اگلی جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ POs اور ویژن اینڈ مشن سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ان لائن ہونی چاہیے, ان کی آپس میں ربط ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ POs ہم نے کچھ اور بنا دیے, ویژن مشن کچھ بالکل ڈفرینٹ. تو POs جتنے بھی ہوں 1 2 3 4 whatever department things, all of them must be aligned with the vision, with the mission and with the program mission. تو تینوں کے ساتھ ہر ایک PO جو ہے اس کو الائن ہونا چاہیے. تو تینوں کے ساتھ یہ الائنمنٹ ہوگی تو پھر ہم کہیں گے کہ yes, now the POs are ready to be presented to the some of the councils visiting, جو کہ وزٹ کرنے کے لیے آ رہی ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں, چاروں چیزیں الائن ہونی چاہیے, POs with the vision, mission and program mission. ہم کہہ دیں گے yes, یہ PO جو ہے اب ٹھیک ہے. اگر ایکریڈیٹیشن والے کونسل سے ٹیم آتی ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ کس طرح سے مشن کے ساتھ تو یہ میپ ہی نہیں ہو رہی چیزیں, تو پھر آپ یو ہیو ٹو ڈو اٹ اگین نیکسٹ ٹائم, پھر دوبارہ دیکھیں گے اور وہ اپنا آپ امپروو کریں گے. تو ونس آفٹر 1 2 جو چلیں گی یعنی CQI لوپس, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یس نو اٹ ہیز بیکم روبسٹ, اب یہ ہو چکے ہیں ہمارے جو ہم پبلش کر سکتے ہیں. تو دیر از آلویز امپروومنٹ ود دا پروسیس. اب امپلیمنٹیشن اینڈ ایویلیویشن, یعنی ایک چیز ہم نے ڈیولپ کر لی ہے, کیونکہ آبجیکٹیوز یا آؤٹ کمز جدھر بھی آنے ہیں, OBE جو ہے وہ ون لائنر میں ہے کہ آپ کی آؤٹ کمز کیا ہے, اس کو کیا یعنی آؤٹ کمز کیا ہے اور کیا وہ آؤٹ کم اچیو ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, اس کے لیے سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ آپ بنا رہے ہیں. سو امپلیمنٹیشن اینڈ ایویلیویشن از ویری امپورٹنٹ. تو سب سے پہلے جو ہے وہ POs کدھر سے آئیں گے, کیونکہ POs جو ہے وہ آبجیکٹیوز ہیں, اور آبجیکٹیوز جو ہیں وہ آفٹر 4 to 5 ایئرز اگر ہم دیکھ رہے ہیں اس کا سائیکل جو ہے, تو وہ ڈائریکٹ کم, وہ زیادہ تر انڈائریکٹ ہوں گے, یعنی وہ دوز ول بی بیسڈ آن پرسیپشنز. سو انڈائریکٹ میتھڈ سے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. تو وہ اسیسمنٹ کے اور ایویلیویشن کے جو میتھڈز ہیں وہ کون سے ہیں, وہ اسیسمنٹ کے میتھڈز ہیں وہ امپلائر سروے ہے, الومنائی سروے ہے, اور فرام دا پروگرام کریکولم ایز ویل. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے KPIs جو ہیں وہ سیٹ کریں گے کہ پروگرام کے KPIs جو ایویلیویشن سے ہمیں اسیسمنٹ کے بعد ہم ایویلیویٹ کریں گے کہ جو KPIs تھے ہمارے وہ سروے سے ہمیں ریزلٹس مل جائیں گے کہ جی اتنے % اس کا یس آیا اور اتنے % جو نو آیا. تو پھر ہم دیکھیں گے KPI met, if it is met well and good, just document it. Sometimes اس طرح ہوگا کہ KPIs جو ہیں وہ میٹ نہیں کریں, they will not be met. For example انجینئرنگ میں ہے جی وہ انالیٹیکل پرابلم سالو کریں گے, تو جب ہم امپلائر سے یہ پوچھیں گے کہ جی جو ہمارا گریجویٹ تھا اس نے 3 سالوں میں کتنے انالیٹیکل پرابلمز یا وہ لیڈرشپ سکلز اس نے کتنی دکھائی, مینجمنٹ میں وہ ہائر پہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا,
تو وہ اس کا کچھ نہ کچھ آنسر دے گا. یہ نیکسٹ سیشن میں ڈاکٹر امجد آپ کو دوبارہ بتائیں گے کہ کس طرح سے سرویز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور کس طرح سے فل کروائے جائیں گے. تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا بیسیکلی کہ KPI میٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. پھر کیا ہوگا پاسبل ایکشنز آف امپروومنٹ اف اٹ از ناٹ میٹ. پاسبل ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ ریویژن کریں اسیسمنٹ میتھڈس کی. ہو سکتا ہے ہمارے اسیسمنٹ میتھڈ ہی ٹھیک نہ ہو یا کریکلم ہی ہمارا ویسا نہ ہو یا POs کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں آبجیکٹیوز جو ہم نے کہے ہیں وہی جو ہے وہ ان اٹینیبل سے ہم نے بنا دیے ہیں, ان ریئلسٹک بنا دیے ہیں جو کہ ہو ہی نہیں سکتے. تو ریوائز کریں گے. یا سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے KPIs جو ہے وہ بہت ہائی رکھ دیے ہیں تو KPIs کو بھی ہم جو ہے تھوڑا سا لو کریں گے, یا سم ٹائمز اس طرح ہے کہ ہم نے لو رکھا ہے تو اس کو ہائی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس امپروومنٹ کی اسکیم ہوگی. پھر اوور آل جب ریویو آئے گا تو پھر ہم اس کو دوبارہ سے امپلیمنٹ کریں گے اور نیکسٹ ایئر میں دوبارہ سے اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن کے لیے امپلائرز سے ایلومنائی کو دوبارہ ہم بھیج دیں. تو یہ بیسیکلی امپلیمنٹیشن اینڈ ایویلیویشن جو ہے وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار PEOs. Now the first criteria of mission and vision is over and PEOs now we are moving towards the program learning outcomes. تو ایک پروگرام جو ہے وہ جب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں بیسیکلی ان کا ڈیزائن اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن. سو OB سسٹم کے اندر کوئی چیز بھی جو ہے جو بھی انسٹرکشنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یا نان انسٹرکشنل بھی ایون ہے اس کو ہم نے میپ کرنا ہے کہ پروگرام لرننگ آؤٹ کم کے ساتھ وہ میپ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہے. ادروائز وہ OB نہیں ہے, یعنی آؤٹ کم بیسڈ نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ آپ کی ومز کے اوپر آپ چیزیں جو ہیں وہ چلا رہے ہیں تو سیٹ پیٹرن نہیں ہے ہمارے پاس. تو پروگرام لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں اس کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں. پروگرام لرننگ آؤٹ کمز دیز آر نیروور اسٹیٹمنٹس. اب چیزیں جو ہیں وہ نیرو ڈاؤن ہوتی جا رہی ہیں, ویژن سے شروع ہو رہی ہیں جو کہ میپ ہوا ہے مشن کے ساتھ. اب مشن جو ہے وہ پروگرام مشن کے ساتھ میپ ہوا ہے اور وہ جا کے پروگرام ایجوکیشن آبجیکٹیوز جو ہیں ان کے ساتھ جا کے میپ ہوا ہے. اب اسٹوڈنٹ لیول کے اوپر جو کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر چیزیں چل رہی ہیں وہ کیا چل رہی ہیں, وہ چل رہی ہیں کہ پروگرام لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں. جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ایٹ دی اینڈ آف گریجویشن ان کے اندر کیا چیز آپ چینج دیکھ رہے ہیں جو کہ ایجوکیشن کا پرپز ہے. تو پروگرام آؤٹ کمز آر نیروور اسٹیٹمنٹ دیٹ ڈسکرائب واٹ اسٹوڈنٹ they are expected to know. It is about the knowledge and what they able to do. It is performance. وہ چاہے افیکٹو کی پرفارمنس ہے چاہے سائیکوموٹر کی پرفارمنس ہے بائی دا ٹائم آف گریجویشن. سو PLOs فرسٹ ایئر میں ایک بچہ آیا ہے فرسٹ سیمسٹر میں اور وہ 8ویں سیمسٹر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اوور آل اس کے پروگرام لرننگ آؤٹ کمز جو ہے ان کی پروگرس ہم دیکھیں گے کہ اس سیمسٹر کے اندر PLOs اس نے اچیو کیے ہیں کتنے % کیے ہیں یا کتنے KPIs میٹ کیے ہیں ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. سو اوور آل پروگرام لیول کے اوپر جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں PLOs. سو دے ڈسکرائب دا نالج, they describe they are about skills and they entail the behavior of the students as well and how they progress but at till the time of graduation. یعنی اگر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں جی UET لاہور کی. UET لاہور کے جو PLOs ہیں وہ 12 ٹوٹل PLOs ہیں. کچھ انجینئرنگ کے ہیں کچھ نان انجینئرنگ کے ہیں. سو انجینئرنگ نالج فرسٹ 5 سمجھ لیں کہ انجینئرنگ کے انویسٹیگیشن ہے, ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ آف سولوشن ہے, پرابلم انالیسس. تو یہ 5 جو ہیں وہ انجینئرنگ فیلڈ کے جو ہیں وہ PLOs ہیں. تو ان میں فار ایگزامپل پرابلم انالیسس اگر سیکنڈ ایئر میں بچے نے نہیں سیکھا تو ہو سکتا ہے وہ تھرڈ ایئر میں جا کے سیکھ جائے. اگر تھرڈ ایئر میں اس نے انویسٹیگیشن نہیں سیکھی تو ہو سکتا ہے وہ فائنل ایئر میں یہ سیکھ جائے. ماڈرن ٹول یوزیج ہو سکتا ہے فرسٹ سیمسٹر میں وہ نہیں سیکھ سکا, کوئی مسئلہ ہو گیا فیل ہو گیا, ہو سکتا ہے وہ فائنل ایئر میں جا کے سیکھ جائے. تو پروگرام لرننگ آؤٹ کم انکمپاس اوور آل پکچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ہمارے پاس آئے گی. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا کریڈٹس, یہ کریڈٹس نہیں ہے اور وہ CGPA اس کا ساتھ لنک نہیں ہے, GPA کے ساتھ ان کا لنک نہیں ہے. یہ بیسیکلی دیز آر دا پراپرٹیز آف دا اسٹوڈنٹس, دیز آر دا ایبلٹیز. بیسیکلی یہ اسٹوڈنٹس کی ایبلٹیز ہیں
وہ انجینئرنگ سفیئرز میں ہیں، وہ نان انجینئرنگ سفیئرز میں ہیں. یعنی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 3 ڈائمینشنل ہیں، وہ صرف اور ان کی 12 ایبلٹیز ہیں بیسیکلی. آپ اس کو کہتے ہیں گریجویٹ ایٹریبیوٹس. تو دیز آر ایکچولی گریجویٹ ایٹریبیوٹس جو پروگرام لرننگ آؤٹ کمز ہیں. انوائرمنٹ اینڈ سوسائٹی میں وہ کیسا رول پلے کر رہا ہے، ایتھکس میں وہ کتنا اسٹرانگ ہے، کمیونیکیشن جو ہے اس کی کیسی ہے، اور لائف لانگ لرننگ کی پریکٹسز وہ کیسی رہی ہیں اس کی. تو یہ بیسیکلی پروگرام لرننگ آؤٹ کم جو انجینئرنگ کے پروگرام، جتنے بھی انجینئرنگ کے پروگرام ہیں، سو ابھی ہیں یہ اسپیسیفک فار دا انجینئرنگ پروگرام، لیکن اس میں مکینیکل انجینئرنگ ہے، اس میں کیمیکل انجینئرنگ ہے، اس میں الیکٹریکل انجینئرنگ ہے. جتنے بھی انجینئرنگ ہے سب کے پی ایل اوز جو ہیں وہ سیم ہو سکتے ہیں. تو ابھی بھی ان کا، کیونکہ یہ پروگرام لیول کے اوپر ایبلٹیز ہیں، اسٹوڈنٹ کیا what they know and what they able to do, how they perform. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیسیکلی یہ پروگرام لرننگ آؤٹ کمز ہیں. اس کا لنک انڈائریکٹ بنے گا جی پی اے سے اور سی جی پی اے سے. اب سی جی پی اے ہے 1 نمبر، اٹ از اونلی 1 نمبر، نومیریکل ڈیجٹ ہے. پتہ چلا جی 3.4 جو ہے وہ کسی کا آ گیا، کسی کا جناب 3.9 آ گیا. اب ہوگا یوں کہ 3.9 اگر سی جی پی اے آتا ہے کسی کا بچے کا، ہم کہیں گے جی یہ تو بڑا زبردست قسم کا اسٹوڈنٹ رہا ہے. لیکن جب انٹرویو ہوا تو ہمیں پتہ چلا جی کمیونیکیشن کے اندر یہ بچہ بالکل بلو پار ہے، بالکل بلو ایوریج ہے. اور 3.4 جس کا سی جی پی اے تھا اس کا جب انٹرویو ہم نے کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جی یہ تو اس کی تو کمیونیکیشن بڑی اسٹرانگ تھی. تو اب جو امپلائر ہے وہ صرف 3.9 دیکھ کے اس کو نہیں رکھے گا، وہ کہے گا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دیر آر 2 سیٹس آف آؤٹ کمز. ایک تو سی جی پی اے آؤٹ کم ہے یا ریزلٹ انڈیکیشن ہے، دوسرا یہ پروگرام لرننگ آؤٹ کمز ہیں کہ یہ 12 کے 12 لرننگ آؤٹ کمز میں وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ کسی بچے کا سی جی پی اے 3 ہے لیکن اس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ 3.9 یا 4 سی جی پی اے والے سے بہت بہتر ہو. تو وہ جو امپلائر ہے وہ صرف یہ جی پی اے یا سی جی پی اے کو نہیں دیکھے گا، وہ اوور آل اس کی پرفارمنس دیکھے گا. کیونکہ نو اٹ از 3D. وہ جو انجینئر یا گریجویٹ ہے وہ صرف اس کو وہ ڈیپینڈ نہیں اس کی پرفارمنس کر رہی جی پی اے کے اوپر. تو یہ 12 بیسیکلی ڈفرینٹ ایبلٹیز ہیں جو کہ دیکھی جائیں گی. اسی طرح ہم نے بی ایس کیمسٹری پروگرام جو ہے جارجیا سدرن یونیورسٹی یو ایس کی یونیورسٹی اس میں جو بی ایس کیمسٹری کا پروگرام ہے اس کی جو پی ایل اوز ہیں دے آر 5 پی ایل اوز. تو یہ بھی بیسیکلی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو سیٹ کرنے ہیں کہ جی ہمارے پی ایل اوز یہ ہیں. ابھی کیونکہ ہم انجینئرنگ کے اندر موسٹلی جتنے بھی پاکستان کے انجینئرنگ ہے واشنگٹن اکارڈ جو ہے وہ اس کے تحت جو گریجویٹ ایٹریبیوٹس انہوں نے فکس کیے ہیں مور اور لیس وہی پی ای سی نے اڈاپٹ کیے ہیں اور وہی ڈپارٹمنٹس نے اڈاپٹ کیے ہیں. تو یہ لیٹر آن ڈپارٹمنٹ خود سے بھی جو ہے وہ بنا سکتا ہے لیکن ان کا سسٹم روبسٹ ہونا چاہیے. تو یہ بیسیکلی 5 ڈائمینشنز میں دیکھ رہے ہیں اپنا کیمسٹری کا جو پروگرام ہے. لیبارٹری سکلز ہیں، کوانٹیٹیو سکلز ہیں، انسٹرومنٹیشن ہے، بایو کیمسٹری ہے، تھیوری اینڈ نالج ہے. تو بیس جو ہے تھیوری کی یا سائنٹیفک نالج بیس ہے وہ صرف اور صرف وہ نہیں دیکھی جا رہی. پہلے جو ہمارے پاس جی پی اے سسٹم ہے اونلی فوکس آن دا نالج ناٹ نو. اب پیراڈائم شفٹ جو او بی ہے اس کے اندر اور بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں جو بھی آپ رکھنا چاہیں. جیسے انجینئرنگ نالج جو ہے بیس نالج پہلے صرف یہ تھا اونلی انجینئرنگ نالج جو کہ چیزوں کو ڈرائیو کر رہا ہے. اب پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے 11 اور بھی ایبلٹیز ہیں جو کہ چیک ہوں گی اسٹوڈنٹ کی، ناٹ اونلی جی پی اے. تو یہ بیسیکلی پی ایل اوز جو ہے یہ پروگرام لرننگ آؤٹ کمز ہیں اور یہ بھی میجریبل ہونے چاہیے اسی طرح سے جس طرح سے پی ایل اوز ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ کہ پی ایل اوز جو 12 پی ایل اوز ہیں یا 10 پی ایل اوز ہیں جتنے بھی پروگرام کوئی رکھ رہا ہے وہ all of them must be in line with the PEOs. They should serve the PEOs. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک انجینئرنگ نالج
تو رکھا ہے فار ایگزامپل PL1 از انجینئرنگ نالج اور وہ کسی بھی PO کو سرو نہیں کر رہا, اس کے ساتھ میپ ہی نہیں ہے, یعنی POs کسی اور ڈائریکشن میں ہے, PLO کسی اور ڈائریکشن میں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پروگرام ہے وہ انکوہرنسز ہیں, اس میں کوہرنٹ نہیں ہے. تو PLO جتنے بھی گریجویٹ ایٹریبیوٹس ہیں دے مسٹ بی ان لائن ود دا POs سیم ایز کہ جس طرح سے POs جو ہیں وہ دے آر ان لائن ود دا ویژن اینڈ مشن, وہ ان کو سرو کر رہے ہیں, PLOs جو ہیں وہ POs کو سرو کر رہے ہیں. تو they should be map, there should be mapping. So this is very important. یہ جو آپ کو ویب نظر آ رہا ہے this is important, یہ بتائے گا اوور آل کریکولم جو ہے وہ آپ کا کیسا ہے. سو کریکولم کے اندر جتنے بھی کریکولم ہیں اس کو ہم نے میپ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی اس کریکولم کے اندر کون سی ایبلٹی بچے کے اندر جو اسٹوڈنٹس کے اندر انکلکیٹ ہو جائے گی. تو یہ بیسیکلی کریکولم کے ساتھ میپنگ ہوگی. فار ایگزامپل یہ PLO1 جسے انجینئرنگ نالج, یہ ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ انجینئرنگ نالج جو ہے وہ 42 ٹائمز ایکسرسائز ہو چکا ہے, یعنی ایسی ایکسرسائزز ہم نے دی ہیں یا ایسا کریکولم ہے جو کہ 42 ٹائمز PLO1 جو ہے وہ ہم اس کو اسیس کریں گے اور ایویلیویٹ کریں گے. اسی طرح سے PLO6 and 7 جو سوسائٹی کے ریلیٹڈ ہیں وہ 7 یا 8 دفعہ ہم پورے اوور آل کورس کے اندر ہم دیکھیں گے, اور جو لائف لانگ لرننگ ہے وہ 10 ٹائمز اس کی پریکٹس بچے کریں گے, اور PLO جو کمیونیکیشن کا ہے تو کمیونیکیشن کی ایکسرسائز وہ بھی 9 ٹائمز ہے. تو بیسیکلی ہم نے ادھر سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اوور آل جو ہماری ایک کریکولم ہمارے پاس تھا وہ اس کی کتنی ڈائمینشنز ہیں جو PLOs کے گرد کیونکہ اس نے گھومنا ہے, تو PLOs جو ہیں وہ کس طرح سے میپ ہو رہے ہیں. تو ادھر سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا کورس جو ہے وہ کیسا ہے. اب دیکھیں ذرا یہ کورس بالکل اس طرح سے ہے, سارے ایسا نہیں ہے کہ PLO جو تھا جی یہ ٹول کا وہ اونلی اٹ از 15 ٹائمز, لیکن PLO1 42 ٹائمز ہے. تو یہ کوالٹی والے جو ہیں بیسیکلی اوور آل جو پروگرام کی کوالٹی بتائے گی یہ مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے گی. یہ اوپر سے ہمارے پاس آئیں گی جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, دے ول ٹیل اس کہ آپ کے بچوں کی کمیونیکیشن نہیں ہے ٹھیک, تو ہم کیا کریں گے یہ جو کمیونیکیشن والا 10 ٹائمز یہ سوری PLO 10 جو ہے وہ 9 ٹائم ہوا ہے, ہم اس کو پکڑ کے کہہ دیں گے جی اس کو جو ہے نا وہ 19 ٹائمز کر دیا جائے, تو تاکہ وہ جو اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو ہم بتا سکیں کہ جی ہمارا کریکولم جو چینج ہم نے کیا ہے اور کریکولم کے اندر زیادہ ایکسرسائزز جو ہیں یا جو گریجویٹ ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہم نے کمیونیکیشن کی طرف ٹلٹ کر دی ہے. یہ صرف انجینئرنگ جو ہے وہ 42 ٹائم بیکاز اٹ از انجینئرنگ پروگرام, تو 9 کی بجائے وہ 19 یا 29 ٹائمز جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. تو یہ کون بتائے گا, یہ اوور آل ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس سے, یعنی کریکولم جو ہے وہ بھی اب صرف فیکلٹی جو ہے وہ نہیں بنائیں گے, کریکولم پرپوز کیا جائے گا لیکن وہ کریکولم بھیجا جائے گا ایکسٹرنل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ پھر دیکھیں گے جو ہمارے المنائی ہیں, جو ہمارے امپلائر ہیں, جو ایڈوائزری بورڈز ہیں, ان کو بیسیکلی کریکولم سینڈ کیا جائے گا اور وہ دیکھیں گے کہ اس وقت مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے, اس حساب سے کریکولم جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا, کریکولم چینج ہو جائے گا. سم سبجیکٹس جو ہیں وہ ہم نکال دیں گے اور دوسرے جو ہے وہ ہم ایڈ اپ کر دیں گے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیسیکلی سچویشن, مارکیٹ سچویشن کیا ہے. ایسا کوئی شفٹ آ جاتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے جی کوئی ٹولز بدل گئے ہیں, انجینئرنگ کے ٹولز بدل گئے ہیں, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اچھا PLO5 جو ہے وہ 15 ٹائمز ہے, لیٹ میک اٹ 25 ٹائمز. تو اس طرح سے بیسیکلی یہ جو کریکولم ہے اس سے ہم اگلی دفعہ اس سے اگلی دفعہ ہم اس کو چینج کرتے جائیں گے. تو اٹس اے لیونگ تھنگ ناؤ, اٹ از ناٹ ڈیڈ. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کریکولم آ گیا ہے تو اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے, نو وے. ویسے جتنی بھی ہائر ایجوکیشن کمیشنز ہیں وہ کہتے ہیں PHEC اینڈ HEC کے 3 سال میں کریکولم جو ہے وہ چینج ہو. تو اس میں یہ کہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ورک کرتا رہتا ہے اس کے اوپر
कि कितना वो करिकुलम को चेंज करेगा, क्या कुछ सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ गए, कोई हमारी नेशनल पॉलिसीज बदल गई हैं, नेशनल रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं, तो अब प्रोग्राम ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि इन चीज़ों को हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो हमारे पास वो आ जाएगा कि जी अच्छा ये वाले PLOs जो है वो डिमांड बढ़ गई है, ये वाले PLOs हम ऐड कर रहे हैं। नो प्रोग्रेस जो है वो भी हमने मॉनिटर करनी है कि स्टूडेंट्स जो हैं बेसिकली वो किस तरह से, फर्स्ट ईयर में हम देख रहे हैं जो इनर सर्कल है, इसका मतलब है बड़े थोड़े PLOs हम देख रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट्स अभी थोड़े हैं, 5 सब्जेक्ट्स में सारे PLO तो नहीं आ जाने ग्रेजुएट एट्रीब्यूट, तो वो क्या होगा प्रोग्रेशन में होगा। ये सेकंड ईयर में फिर थोड़ा सा आगे, फिर उनकी प्रोग्रेस गई और ये जाके जनाब फाइनल ईयर में वो हमारे पास एक रिजल्ट कार्ड आ जाएगा कि ये बच्चे जो हैं 42 टाइम्स इनके PLOs जो हैं वो हिट हुए हैं। तो इस तरह से बेसिकली प्रोग्रेस जो है वो भी हम मॉनिटर करेंगे कि कौन से प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर में हमने रखने हैं, कौन से सेकंड ईयर में, कौन से थर्ड एंड कौन से फाइनल ईयर में। तो ये बेसिकली वो एबिलिटीज़ हैं, हम ग्रेजुएट प्रिपेयर कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, हम ग्रेजुएट प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरनेशनल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जिसमें वो जाकर सर्व करेगा। तो उसकी प्रोग्रेशन जो है वो किस तरह से हम देख रहे हैं, वो बेसिकली ये हमारे पास चार्ट जो हैं ये हमें बताएंगे कि जी किस तरह से आपने इनकी प्रोग्रेस को लेके चलना है। दिस इज़ नॉट GPA, दिस इज़ नॉट CGPA, दिस इज़ अबाउट देयर एबिलिटीज़, तो जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड है। और अभी एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ये देखना शुरू हो गए हैं कि ट्रांसक्रिप्ट PLO ट्रांसक्रिप्ट्स लेके आए जी। हमें 3.5 जो है वो एक एम्बिगुअस सा फिगर है, 3.5 का कोई मतलब नहीं है। तो फिर इससे पता चलेगा कि जी ये हमारे PLOs थे, इसमें से बच्चा जो है वो पास हुआ है या फेल हुआ, यानी KPI अचीव हुआ है 50% फॉर एग्जांपल हमने रख दिया तो वो अचीव हुआ है तो यस, अगर फेल हो गया तो क्यों फेल हुआ है, फिर उसके लिए अलग सलूशन। नो PLO अटेनमेंट, एक ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स या एबिलिटीज़ आ गई हैं, अब क्या होगा कि वो एबिलिटीज़ जो हैं उनको असेस भी किया जाए। ये ऐसा नहीं है कि जनाब वो बना के हमने रख दिया, नो वे। हमने यानी फॉर एग्जांपल PLOs जो इम्प्लीमेंट थे हमारे तो लूप्स जो हैं जितने भी हैं उनकी असेसमेंट हुई, जिस तरह एग्जामिनेशन से जितने भी लास्ट टाइम हमने देखा कि एग्जामिनेशन जो हैं या असेसमेंट्स जो हैं वो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट, तो वो सारी की सारी कोई ना कोई PLO को से मैप होगी। तो फिर हम ओवरऑल रिजल्ट्स में देखेंगे कि क्या KPI मेट, इफ द स्टूडेंट हैज मेट द KPI, अगर तो वो KPI हो गया तो हम डॉक्यूमेंट कर देंगे उसको, रिजल्ट कार्ड के अंदर लिख देंगे कि यस PLO मेट, ये बच्चा जी पास हो गया। नो अगर नहीं हुआ तो फिर हम देखेंगे इफ इट इज नॉट पास यानी फेल हो चुका है, वो KPI 50% से कम आए हैं उसके मार्क्स, या जो भी आपने KPI रखा हुआ है डिपार्टमेंट में 50% है 60% है व्हाटएवर दे, तो PLO अटेनमेंट में देखा जाएगा कि अगर वो अचीव नहीं कर सका तो अब रीजंस उसकी क्या है। वो एक तो रीजंस हमें पता होना चाहिए कि जनाब ये क्या रीज़न थी कि KPI अचीव नहीं हुआ, फिर उसके रेमेडीज़ भी हैं। ये डॉक्टर ऐसा नहीं है कि जिसने जनाब सिर्फ डायग्नोज कर दिया और कहा कि जी आपको फला मर्ज है, लेकिन प्रेस्क्रिप्शन कोई नहीं दिया। तो ये बेसिकली OB सिस्टम जो है ये डायग्नोज भी करता है प्रॉब्लम को और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेडिसिन भी लिख के देता है। तो PLO अटेनमेंट जो है वो हमारे पास जब रिकॉर्ड आएगा तो वो कार्ड आ गया कि जी फेल हो चुका है। अब फैकल्टी जो है ये अपना वो सिस्टम पूरे का पूरा हम देखेंगे कि फेल्ड PLOs जो हैं वो अगर तो अगली दफ़ा आ रहे हैं तो फिर हम कह देंगे, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि व्हेन एंड वेयर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कि कब ये लर्न किया है, वो हो सकता है फर्स्ट ईयर में लर्न किया है, हो सकता है वो फाइनल ईयर में जा करे। तो ये एबिलिटीज़ जो उसके अंदर लर्निंग की एबिलिटीज़ आनी थी वो हो सकता है फेलियर उसका फर्स्ट ईयर में होगा। तो हम देखेंगे कि ये PLOs अगर दोबारा आ रहे हैं यानी सेकंड ईयर में आ रहे हैं, फाइनल थर्ड ईयर में आ रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे इट्स ओके कि वो दोबारा से हम टेस्ट कर लेंगे इसको, तो फिर फेलियर जो है वो पास में कन्वर्ट हो जाएगा। या हम देखेंगे कि ओवरऑल ये बच्चा अगर फेल हो रहा है तो उसकी क्या क्या उसमें मसले मसाइल थे, हमारा टीचिंग स्टाइल नहीं था बेहतर, या कोई कोर्सेज के अंदर मैपिंग नहीं थी ठीक, या हमारी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई थी। तो ये बेसिकली वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो भी हम बैठ के
ڈپارٹمنٹ کے اندر جو کوالٹی انہانسمنٹ سیل ہے یا کوالٹی کنٹرول والے جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں بیسیکلی. تو پی آر لوز جو ہیں وہ اٹینمنٹ صرف فارمولیشن یا وہ امپلیمنٹ کرنے کے بعد اسی طرح سے اس کی اسیسمنٹ ہونی ہے, ایویلیویشن ہونی ہے, اٹینمنٹ ہونی ہے. اٹینمنٹ نہیں ہوئی تو پرسکرپشن آئے گا کہ وجہ کیا. Now, these two criteria, they are very important, PEOs and PLOs. Now, the third one is curriculum and learning process. Overall, جو پورے کا پورا system ہے, it should be robust. Curriculum and learning process جو ہے, وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیسا ہے. جو curriculum ہے, وہ basically اس کی bench marking ہے, learning کے instruments کیا ہیں, اسسمنٹس کے پروسیجرز جو ہیں, پروسیس کو کیا ہے, لرننگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے یا وہ ٹیچر سینٹرڈ ہے, اور اوور آل جو پی ایل اوز تھے وہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو پروگرام لرننگ آؤٹ کمز کے اوپر آگے آنا ہے کہ وہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں. تو کریکولم کیسا ہے, بیسیکلی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی کورس لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ. جتنے بھی ہمارے کریکولم ہیں وہ بیسیکلی ہم ان کو کنورٹ کریں گے کہ جی ہمارے کورس لرننگ آؤٹ کمز یہ ہیں. تو اب کنٹینٹ ختم ہو چکا ہے, آؤٹ کمز آ چکے ہیں. وہ جو کریکولم تھا اٹ ہیز چینج, جیسے پیراڈائم شفٹ ہے. تو کریکولم از ناٹ امپورٹنٹ کہ بچے کو 10 چیپٹر آ گئے ہیں, نو وے. ان کے اندر کیا کیا آؤٹ کمز کیا آتے ہیں, ان کے اندر ایبلٹیز کیا آئی ہیں, بیسیکلی اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے. تو کورس لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں وہ ہر ایک سبجیکٹس کی ہوں گی. اسٹیٹمنٹس, دیز آر دا اسٹیٹمنٹ دیٹ ڈسکرائب سگنیفیکنٹ اینڈ اسینشیل لرننگ the learner have achieved and can reliably demonstrate at the end of each course. تو جس طرح پی ایل اوز جو ہیں, اگر دیکھا جائے پی ایل اوز جو ہیں پروگرام لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں وہ پورے پروگرام یعنی 8واں سیمیسٹر کے بعد بچہ جو اس کے اندر کیا ابیلٹیز آئیں اور اس نے کیا سیکھا. جو کورس لرننگ ہے وہ ایوری کورس کے بعد اس کے اندر کیا جو ہے وہ ابیلٹیز جو ہیں وہ آئی ہیں, اس نے کیا سیکھا. تو everything is with the learner's perspective. There is no teacher. These are not objectives. کہ ٹیچر ایک کلاس میں گیا, اس کے آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں کہ آج میں نے بڑا اچھا پڑھانا ہے, میں نے چیپٹر نمبر 2 پڑھانا ہے, 3 کے فلاں نومیریکلز بتانے ہیں یا اس طرح کی پریزنٹیشن دینی. یہ ٹیچر کے آبجیکٹیوز ہیں, لیکن یہ لرنر کے آؤٹ کم نہیں ہو سکتے. تو بیسیکلی یہ پیراڈائم شفٹ ہے جس میں ٹیچر کے ٹیچنگ فوکس نہیں ہے, لرنر کے آؤٹ کمز جو ہیں وہ فوکسڈ ہیں. تو پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ آؤٹ کمز جو ہے وہ سینٹر کے اندر ہیں اور وہی اس پہ ہی ہم پورے کا پورا سسٹم چلا رہے ہیں. تو لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں دے آر اسینشیل ٹو لرن ایٹ دی اینڈ آف کورس. تو ایوری کورس کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھتے ہیں. سو دیز آر انٹینڈیڈ ریزلٹس رادر دین پروسیس. تو وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ intended results یا culminating جو outcomes ہیں وہ سب سے زیادہ important. These are actually culminating outcomes in the form when the courses they are concluded at the end of activity جو teaching learning activity ہے اس کے بعد. So it is concerned what student need to know, what they do or they feel, not what teachers need to know or feel or do. So اسٹوڈنٹس بیسیکلی لرنرز پرسپیکٹیو سے پورے کا پورا یہ سسٹم جو آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن ہے. ٹیچنگ چاہے جیسے بھی آپ نے کی, ہو سکتا ہے ایک ٹیچر کا پروسیس کچھ مطلب اس کا طریقہ میتھڈالوجی کچھ ہے, دوسرے کا ماڈلس کچھ ہے. تو اٹ از پاسبل ایک ہی, اب یونیورسٹیاں ہیں, ہیومن فیکٹر آ گیا, اس میں فیکلٹی ڈفرینٹ ہے, کوئی ایم ایس سی کے ہیں, کوئی پی ایچ ڈی کے ہیں, اور ان کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے. تو پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیچر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور ٹیچنگ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے ایک ٹیچر کہے جی میرا افیکٹو میتھڈ جو ہے نا وہ لیکچرنگ ہے, دوسرا کہے نو دا بیسٹ تھنگ از پریزنٹیشن, تیسرا کہے نو دا بیسٹ تھنگ از ورک ان دا لیبارٹری اور دا وائوا اور دا انٹرویو, وٹ ایور یور اسکیم از. وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آپ کے لرننگ آؤٹ کمز تھے وہ تھرو اینی پروسیس
क्या स्टूडेंट्स ने वो आए हैं, उनके अंदर एबिलिटीज आई हैं या नहीं आई। तो बेसिकली दीज आर कोर्स लर्निंग आउटकम्स कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एट द एंड ऑफ कोर्स वो उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो डिटेल्स ऑफ असेसमेंट, इसी तरह से इनकी असेसमेंट्स भी होनी है, क्योंकि हमने ये जो काउंसिल वाले आएंगे एक्रेडिटेशन के लिए, उनको हमने दिखानी है कि किस तरह से हम असेस कर रहे हैं। वो जो करिकुलम से कोर्सेज की तरफ आ गए हैं, अब हमने किस तरह से उनको दिखाना है। तो लास्ट हमने देखा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो थी कल हमने देखी, उसके 3 डायमेंशनल जो चीज़ है वो इंसान 3 तरह से सीख सकता है। कॉग्निटिव जो थिंकिंग स्किल्स हैं, उसके जो अफेक्टिव जो हैं, उसके एटिकेट्स और एथिक्स के रिलेटेड जो स्किल्स हैं, और साइकोमोटर जो उसकी जेनेरिक जो लैब्स के जो स्किल्स हैं। तो ये बेसिकली 3 तरह के स्किल्स हैं जो कि एक बच्चा सीख सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कोर्स लर्निंग आउटकम्स थे वो इन तीनों डोमेन्स के अंदर होंगे। वो थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज हो रहे हैं, उनके एटीट्यूड को इम्प्रूव करने के लिए हो रहे हैं, या उनके स्किल्स जो साइकोमोटर स्किल्स हैं उनके लिए ये हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर्स जो लर्निंग है वो हमें बताएगा कि ये किस डोमेन का मेरा आउटकम था। ये लर्निंग के लिए थिंकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए ये डिवाइस किया गया, ये उनके एटीट्यूड को बेहतर करने के लिए डिवाइस किया गया, या साइकोमोटर के लिए ये डिवाइस किया गया। तो इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस कोर्सेज। कईयों में साइकोमोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कईयों में कॉग्निटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अफेक्टिव तो हर जगह पे जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। तो फिर इनकी जो क्वालिटी है बेसिकली हो सकता है हम कहें जी कि टू मच कॉग्निटिव है इसमें कंटेंट। कॉग्निटिव को कम कर दें कंटेंट को, हमें थिंकिंग स्किल्स वाले थिंकिंग फिलोसफर्स हमें मिले, हमें अच्छे जो एथिक्स वाले बच्चे नहीं मिलते। तो फिर क्या है, हम कहेंगे जी लीडर्स हमें नहीं मिलते, हमने लीडर, तो हम कह देंगे जी कॉग्निटिव को कम कर दिया जाए, क्योंकि और जो है वो अफेक्टिव जो था बिल्कुल 40% है, उसको यानी 40 थे आउट ऑफ ऑल असेसमेंट्स, उसको हम 60 पे जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं जी। तो ये बेसिकली ओवरऑल जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी कि हमारे करिकुलम के आउटकम्स जो हैं वो किस डायमेंशन के अंदर वो जा रहे हैं। तो ये असेसमेंट्स होंगी, उसी तरह से इनकी भी पेपर वही है जो हम ले रहे हैं, साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये किस करिकुलम आउटकम के साथ लिंक्ड था। ये वाला जो मिड की असेसमेंट आई है ये किस करिकुलम के आउटकम के साथ इसका लिंक था, तो हम उसके साथ मैप कर देंगे, फिर उसको सेपरेटली देखेंगे। एक जीपीए का सिस्टम उसका पास फेल का अलहदा चल रहा है, ये सिस्टम जो अलहदा चल रहा है कि कॉग्निटिव के लिए था, ये अफेक्टिव के लिए था, या साइकोमोटर के लिए था। तो ये बेसिकली ओवरऑल जो असेसमेंट्स हैं वो होंगी। तो इसी तरह से CLO की सिर्फ फार्मूलेशन नहीं है कि फार्मूलेट कर दिए, ऐसा नहीं है, फार्मूलेशन भी है, उसकी असेसमेंट्स भी है, और फिर एवेल्यूएशन भी है। तो फार्मूलेशन के बाद हमने उसको उसी तरह से मैप किया कि ये किस प्रोग्राम के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो 12 हैं या 5 हैं, क्योंकि CLOs जो है वो हर करिकुलम के अंदर, हर कोर्स के अंदर 3 से 4 या 5 आउटकम्स हो सकती हैं। तो वो सारे के सारे किस PLO के साथ मैप हो रहे हैं, वो किस PLO को सर्व कर रहे हैं, किसके साथ उनका वो इन लाइन है। तो फिर हम वो देखेंगे बेसिकली किधर से वो मैपिंग उनकी देखेंगे। उसी तरह से डिलीवरी मेथड्स हैं। असेसमेंट्स करने के बाद हम देखेंगे कि जनाब असेसमेंट हुई, एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में हमें पता चल जाए कि KPIs दे आर नॉट मेट। अब KPIs अगर नहीं मेट हुए तो फिर उसी तरह से हम देखेंगे कि मेरी जो ये जो कोर्स लर्निंग आउटकम थे, ये नंबर तो मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, डिलीवरी मेथड तो नहीं चेंज करना, कोई असेसमेंट मेथड ही मेरा हो सकता है क्योंकि हर टीचर का डिफरेंट है, तो वो हो सकता है मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो, या मैंने क्वेश्चन जो था वो बड़े हायर लेवल के ऊपर मैंने बना दिया, तो सारी जो है वो मसला आ गया बच्चों को। तो उसका लेवल जो है वो बजाय मैं एवेल्यूएट करवाऊँ चीज़ों को, मैं उनको एप्लीकेशन तक ले जाता हूँ या एनालिसिस तक ले जाता हूँ। तो ये बेसिकली कोर्स लर्निंग, ये भी टीचर की ऑटोनॉमी है कि वो किस तरह से वर्क करेगा। तो ओवरऑल फिर यानी कोर्स लर्निंग आउटकम के बाद फार्मूलेशन है, असेसमेंट्स है और एवेल्यूएशन है उसी तरह से, और वो जब रिव्यू होगा तो नेक्स्ट जब आएगी फेज या अगला साल या अगला सेमेस्टर आएगा उसमें वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दी जाएंगी और वो चेंज हो जाएंगी और इसकी हमें रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो
پچھلے سال ہم نے پڑھایا تھا وہ عین ممکن ہے وہ ہم چینج کر دیں، اس کا کورس ڈلیوری میتھڈ چینج کر دیں، کورس لرننگ آؤٹ کم چینج کر دیں، اس کا اوور آل اسٹرکچر جو ہے وہ ہم جو انسٹرکشنل ایکٹیویٹیز کا اسٹرکچر ہے وہ ہم چینج کر دیں۔ اوور آل ہم دیکھتے ہیں جی اب کریکولم کی بینچ مارکنگ ہے کہ کریکولم جو ہے ہمارا انٹرنیشنل ہے یا نہیں ہے، وہ جو ہم کریکولم دیکھ رہے ہیں اس کی بینچ مارکنگ از ویری امپورٹنٹ۔ ہم نے جو انجینئرنگ اینڈ نان انجینئرنگ کے جتنے بھی کورسز ہیں اس کو بینچ مارک کریں گے کہ کس طرح سے وہ بیسیکلی الائنڈ ہے۔ تو اگر ان اے نٹ شیل دیکھا جائے تو جتنے بھی ایس ایل اوز یعنی پی ایل اوز اینڈ سی ایل اوز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، وہ کریکولم آف کورس ماڈیول کے ساتھ ڈائریکٹ ان کا لنک ہے، اور وہ کریکولم اور جو ماڈیول ہے وہ کدھر سے آ رہے ہیں، بیسیکلی وہ سٹیک ہولڈرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ چینج کر دیں، وہ کنٹینیوس کوالٹی امپروومنٹ خود سے ہم کر رہے ہیں، وہ جتنی آؤٹ کمز کی ہمارے پاس ایویڈنس آئی ہے اس سے ہم چینج کر رہے ہیں، ایویلیویشن اور اسسمنٹ سے پتہ چل رہا ہے، یا وہ اسپیسیفک کچھ کرائٹیریا ہم نے اپنے پروگرام کے لیے کوئی بھی ڈیوائس کیا ہے جس سے ہم کریکولم اور کورس ماڈیولز جو ہیں ان کو فیڈ کرنے کے بعد ہم ان کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اوور آل کہ کس طرح سے چیزیں جو اب پورے کے پورے اگر سسٹم کو ابھی تک جتنی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ان کو ہم اگر سیمرائز کریں تو اس سلائیڈ کے اندر ہم کر سکتے ہیں کہ کورلیشن مشن اینڈ ویژن جو ہے ان کا کینوس بہت بڑا ہے، یعنی بگر کینوس کے اندر چیزیں ہیں، وہ میپ ہوں گی پی اوز کے ساتھ، پی اوز، پھر وہ میپ ہوں گی پی ایل اوز کے ساتھ، پھر وہ میپ ہوں گی سی ایل اوز کے ساتھ۔ تو یہ بیسیکلی کہ پی اوز جو ہیں وہ آیا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے وہ ہمیں پتہ چلے گا پروگرام لرننگ آؤٹ کمز سے، اور اسی طرح سے جو سی ایل اوز ہیں وہ فیڈ کریں گے پی ایل اوز۔ تو سی ایل اوز کورس کریکولم جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں they are met with the program learning outcomes، یعنی کریکولم لرننگ آؤٹ کمز یا کورس لرننگ آؤٹ کمز وہ پروگرام لرننگ آؤٹ کم کے ساتھ ان کا لنک ہے، پھر وہ کدھر جائیں گے پی اوز کی طرف جو پروگرام ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ہیں، یعنی یہ والے جو گریجویٹ ہیں یہ وہ والی ابیلٹیز ہیں ایٹ دا اینڈ آف ایچ کورس جو بچوں میں آ رہی ہیں، یہ وہ والی ابیلٹیز ہیں جو ایٹ دا اینڈ آف پروگرام آ رہی ہیں، یہ وہ والی ابیلٹیز ہیں جو ایٹ آفٹر 3 to 4 years وہ جس انڈسٹری میں اس نے کام کیا پھر آ رہی ہیں۔ تو یہ 4 to 5 years آفٹر گریجویشن، یہ ایٹ دا ٹائم آف گریجویشن، اور یہ ایٹ دی اینڈ آف کورس۔ یہ بیسیکلی ابیلٹیز ہیں جو کہ ہم ٹریک کر رہے ہیں، بچے جو ہمارے گریجویٹس ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ کیسی چل رہی ہے۔ اوور آل یہ ڈپارٹمنٹ کی ہے کہ اوور آل جو ڈپارٹمنٹ کس طرح کا جا رہا ہے، اور یہ یعنی اگر اس کو ہم دیکھا جائے تو کورس لرننگ کوئی ایسا کام ہم نہیں کر رہے جو کہ ویژن یعنی وہ فیڈ کرے گا پی ایل او کو، پی ایل او فیڈ کرے گا پی اوز کو، اور اس کا لنک ہے ویژن اور مشن سے، یعنی پورے لرننگ ایکٹیویٹیز میں کوئی ایسی چیز ہم نہیں کر سکتے جو کہ ویژن اور مشن کو فلفل کرنے کے لیے یوز نہ ہو رہی، یعنی جو بھی بچے لرننگ کریں گے وہ ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ، وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے نمبر 1 یونیورسٹی بننا ہے اور اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے، تو پھر نیچے آتے آتے ہم نے اسٹریٹجی بنائی کہ پی اوز آئیں گے، پھر پی ایل اوز، اور پھر سی ایل او، یعنی ایک سی ایل او جو ہے وہ بھی ویژن اور مشن کو فیڈ کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے کہ کس طرح سے کورس لرننگ آؤٹ کم اور جو بالکل ایک اسپیسیفک چیز ہے اور وہ کس طرح سے فیڈ کرتی جا رہی ہے ٹورڈز دا ویژن اینڈ مشن آف دا ڈپارٹمنٹ اور دا انسٹیٹیوشن۔ تو اس طرح سے یہ لگے ہوئے ہیں۔ ابھی اسیسمنٹس جتنے بھی ہم نے دیکھی ہیں تو اسیسمنٹس جو ہیں وہ آئیں گی، سی ایل اوز کی اسیسمنٹس آئیں گی، وہ پی ایل اوز کی اسیسمنٹس آئیں گی، اور پی اوز کی اسیسمنٹس آئیں گی۔ تو یہ بیسک یعنی ان کے ٹولز ڈسکس کیے ہوئے ہیں کہ کون کون سے ٹولز ہیں، اس کی فریکوینسی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سی ایل اوز جو ہیں وہ کورس ختم ہو جائے تو پھر کرنے ہیں، کس نے اسیس کرنے ہیں، ریویو کون کرے گا، تو یہ باڈیز جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر بنی ہوئی ہوں گی جو کہ ساری کی ساری اسیسمنٹس جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ اب
बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो रह गई है दैट इज कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट. ये हर लेवल के ऊपर हम देख रहे हैं. ये क्राइटेरिया जो है क्राइटेरिया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बगैर कोई चीज नहीं चल सकती. तो ये आपको एक नजर आ रहा होगा सोलर सिस्टम. इसके अंदर चीजें जो हैं वो इस तरह से जिस तरह से घूमती जा रही हैं, सर्कुलर चल रही है बेसिकली. ये अगर हम देखें टॉप व्यू से हमें पता चलता है जी ये जो ऑल जितने भी प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं जी सूरज के गिर्द. अब इसका देखने का एक और एंगल जो है साइड व्यू अगर देखा जाए तो बेसिकली ये वाली वो पिक्चर बनती है. ये ऐसा नहीं है कि सूरज और चांद जो है वो रुके हुए हैं, यानी जमीन जो है वो रुकी हुई है. दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट में हमें पता चलता है कि साइक्लिक प्रोसेस है और शायद हम उधर ही आके खड़े हो गए. यानी जमीन अगर मूव कर रही है तो वो इधर से पता चल रहा है शायद उधर ही आ रहे हैं, बट दिस इज हेलिकल. एक्चुअली दिस इज हेलिकल और जितनी भी इंप्रूवमेंट होती हैं वो हेलिकल होंगी. तो इसी तरह से डिपार्टमेंट्स जो हैं, यानी इस फिगर में हमने देखा इस वाली में कि किस तरह से सारे जो सितारे हैं सियारे हैं वो मूव करते जा रहे हैं. वो हमें पता चल रहा है शायद वो सर्कुलर है बट दिस इज हीलिक्स. तो इसी तरह से क्वालिटी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो भी ऐसी चलती जाती हैं. हर साल जो है वो आप उधर नहीं खड़े होते, उधर से थोड़ा सा आगे कोई भी एडवांसमेंट, जिस तरह स्क्रू या हेलिक्स होता है इस तरह से हम स्क्रू को टाइट करते हैं या घुमाते गोल ही हैं, इस तरह से सर्कुलर ही है, लेकिन वो मूव करता जाता है. इसी तरह से बिल्कुल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता एवरी ईयर. लेकिन ये जो पूरे का पूरा हार्ट जो है OBE का वो CQI है. अब दिस इज द लास्ट डायग्राम. इट लुक्स कम्प्लेक्स बट इट इज नॉट कम्प्लेक्स. ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है ओवरऑल उसको हमने एक में दिखाने की कोशिश की है. तो इसके 3 साइकिल्स हैं बेसिकली. अगर हम वो OB जो CQI प्रोसेस है, ये कोर्स मॉड्यूल्स इधर चल रहे हैं. ये मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 2 है. इसी तरह से यानी सेंटर के ऊपर कोर्सेज चलते जा रहे हैं. तो कोर्सेज 1, 2, 3, तो वो कोर्स मॉड्यूल्स वो डिलीवर हुए हैं, यानी SLOs जो लर्निंग आउटकम्स थे. और फिर क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ एवेल्युएशन, कोर्स एवेल्युएशन के बाद दोबारा से फीडबैक आई. तो ये CQI फर्स्ट फेज. इसी तरह से इस कोर्स का ये दूसरा चला. ये है इनर सर्कल कि किस तरह से CQI चल रहा है. एक इससे ऊपर वाला सर्कल है जिसे हम कहते हैं SLOs तो नहीं चेंज करने, यानी PLOs वाला जो जिसमें करिकुलम है, जिसमें ये चीजें हैं. तो ये सर्कल नंबर 2 है. यानी फर्स्ट सर्कल के अंदर सिर्फ कोर्स लर्निंग आउटकम्स जो हैं उनकी वैल्यूएशन हो रही है और वो दे आर मैनी हंड्रेड्स ऑफ देम, जिसको हमने एक एक कह दिया जी 1 and 1. सो दूसरा जो है क्या प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स में तो कोई नहीं है मसला, तो वो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स की असेसमेंट्स भी हो रही हैं और वो चाहता है. और तीसरा जो है जिसमें बिगर जो पिक्चर जो है वो आएगी PEOs की, ये वाला जो सर्कल है. तो देयर आर 3 सर्कल्स एक्चुअली जिसके अंदर हम घूमते जा रहे हैं. तो ये बेसिकली वही है CQI का कि कोर्स लर्निंग जो है आउटकम्स दे आर इन द सेंटर. जो फर्स्ट हेलिक्स है वो इसका चल रहा है, जो सेकंड हेलिक्स है वो SLO का चल रहा है, और जो थर्ड हेलिक्स है वो PEOs का चल रहा है. जो तीनों आउटकम्स और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बेसिकली CQI प्रोसेस जो है वो 3 आप समझ लें कि 3 थ्रेड्स जो हैं 3 सर्कल चल रहे हैं. और ये सर्कल साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन दिस इज हीलिक्स एक्चुअली इन एक्चुअल. तो ये बेसिकली ओवरऑल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जो है, अगर जिस तरह हमने देखा कि इंस्टीट्यूशन का विजन और मिशन जो है वो PEOs के लिए आ रहा है, और वो लिंक है SLO के साथ, और वो लिंक है करिकुलम के साथ, और वो लिंक है कोर्स
असेसमेंट्स जो कोर्स लर्निंग आउटकम के साथ लिंक है इसी तरह से, और ये आपस में 2 वे प्रोसेस है। इसमें पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो भी अपडेट हो रहा है, करिकुलम भी अपडेट हो रहा है, हर साल जो है वो चेंजेस आ रही हैं इसके अंदर। तो ये 3 लेयर्ड बेसिकली CQI का प्रोसेस है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक द प्रेजेंटेशन वाज टू बिग, तो अभी कोई क्वेश्चंस हैं तो वी कैन डिस्कस दैट। कोई क्वेश्चंस या कोई डिस्कशन करनी है तो वी आर अवेलेबल। अभी आई थिंक 2-3 मिनट्स हैं, वी कैन डिस्कस थिंग्स। जी किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें आप। चलिए जी, थैंक यू। Dr. Amjad Hussain Saab is with us, and Professor Dr. Shahid Imran has already given his introduction to all of you. Dr. Amjad Hussain is currently serving as Associate Professor at the University of Engineering and Technology. His today's session's topic is preparation of self-assessment report for accreditation. Now, I would request Dr. Amjad Hussain to kindly start the session. Yes, sir, thank you very much. I would like to formally welcome all the participants of this workshop. As many sessions have already been you have been gone through. Very recently, Dr. Fahad has delivered a very interactive presentation on different kind of criterion and assessment techniques and overall OB in the OB perspective. My topic of presentation is preparation of self-assessment report for accreditation. Before going through the presentation, I would like to speak about the significance of this preparation of self-assessment report. Actually, I have, as already told by Dr. Fahad, that there are a number of accreditation bodies all over the world and similarly at Pakistan as well. They have the responsibility to assure the quality of the academic programs which are being offered by different institutions or by different departments or by different universities. So these regulatory bodies have the responsibility to make sure that the objectives that are being claimed or the vision which is being shared by the institution or the mission which is shared by the department should be adequately addressed through the quality assessment process. So self-assessment report is something which is, you know, the starting point in terms of when you are actually, you have implemented all the requirements which are being developed by that accreditation body or the institute, and now you are ready for the accreditation process. So self-assessment report is the extremely important document that is basically the first starting point, the first document that you are going to deliver to that accreditation body. The people, the experts from that particular domain or the area, they are going to get some sort of feedback or some sort of impression about the quality of work that you are performing at your workplace. So this is an extremely important document for the accreditation purpose. So let's talk about that what is the self-assessment report. Self-assessment report is a systematic process of gathering, reviewing and using important quantitative and qualitative data
and information from multiple and diverse sources about the academic programs for the purpose of improving student learning and evaluating whether academic and learning standards are being met. So, first of all, this is a systematic process. As told by Dr. Fahad in the previous session, that every process that you are going to, carry out while you are implementing any kind of system, teaching learning process, it should be systematic. There should be a starting point, there should be some milestone, there should be some processes for getting the information. So here it has been mentioned that there are two types of information that you usually acquire from multiple diverse kind of sources. One is the quantitative and the other one is the qualitative. So what is the objective for getting all this information is to improve the student learning process and evaluating whether the academic and learning standards which are being set by those accreditation bodies, whether those are the national or the international, whether those are met or not. So self-assessment report is the first starting point where you gather the data, you review the data, and you develop a report by yourself. So this is the self-assessment report, that if I am the person who is responsible for the implementation of something, so I am supposed to develop something about against the criterion those are given by the accreditation body, that at which what is my claim that where I am standing right now. So this is the self-assessment. So firstly, the document which is submitted to the accreditation body is basically my assessment about myself, which is actually, you can say, is my claim. That this is my claim that this was the standard and I have implemented this, and right now I have achieved all these milestones. So you are welcome to please visit me and see that whether we have implemented that, at what is the level of compliance. So these are the things that you need to report in the self-assessment report. So very precisely describing the self-assessment report, this gives an opportunity to describe the objectives, the milestones, and then achievements. So when you have decided the goals and objectives, then obviously you will formulate some sort of strategy for achieving those goals. And then you will go through the process of evaluation and assessments, the goals being set, whether those have been achieved or not. And then you will go through the quality assessment process, that is CQI, continuous quality improvement. Then you will find out what kind of challenges and opportunities and issues you have faced during this process. So this is a continuous process. In SAR perspective, you clearly define the objectives, then you clearly demonstrate your accomplishments and achievements in terms of achieving those objectives, and then clearly highlighting that what kind of challenges you have faced. So this is the continuous process in which you set the objectives, you improve your process through the different achievements, and then through challenges, addressing the challenges, you will be converting the impossibles into the possibles through the strategic planning and implementation of different interventions at your process through continuous improvement process. So self-assessment report is actually the assessment of the level of compliance to certain specific aspects of institutional and program effectiveness. So this is the level of compliance as जैसा कि different industries में compliance होते हैं, different ISO के standards हैं, या जैसे accreditation के different processes हैं, उसमें compliance का level देखा जाता है कि जो एक given standard है, उस standard को उस institute ने या organization ने meet किया या नहीं. So these will be the different, there will be the different KPIs, key performance indicators. Based on that, the assessment will be carried out whether the institute or the program or the department has been able to, very precisely program, has been able to demonstrate the significant level of compliance against the requirements being set by the accreditation body. So you need to take care of the different kind of requirements, different kind of rules. Transparency should be there. You need to be vigilant about the policies and regulations as well. So
Let's talk about the commonly used criteria for assessment as presented by Dr. Fahad in the previous session, that there are a number of accreditation bodies and they have the responsibility to go for the accreditation process for different programs. For example, in PMDC in medical sciences, similarly in the management sciences and the computer sciences. Similarly, we have the Pakistan Engineering Council for the engineering studies. So very commonly known criterion with the my kind of differentiation program to program. There are 9 commonly used criterion. So the first one is the program educational objectives. The second one is the program learning outcomes. The first one is called PEOs. The second one is called program learning outcome PLOs and SOLOs. Third one is curriculum and learning process. Fourth one is related to the students, and the fifth one is faculty and supporting staff. Sixth one is related to facilities and infrastructure. Next one is institutional support and financial resources. And next one is very important, that is continuous quality improvement, CQI. Last but not the least is the industrial and international linkages. So this is also very much important. In our today's session, we shall be describing in detail that while we are in the process of developing a self-assessment report before the accreditation, so against these set kind of criterion, what we need to put into the SAR and how to develop a system and how to measure the things and how to report those things into the SAR so that you can comfortably and easily achieve the set level of compliance set by the engineering accreditation body. The first one is program educational objectives, PEOs. So this is the top level where you describe your educational objectives, that while your graduates will be performing in the industry or at the workplace, what attributes or the objectives you have set, or the milestone, or the you can say that attributes you expect from them to demonstrate while they're at work. So what we need to include in program educational objectives, so we need to understand that what is the vision statement of that particular institute where the program is being offered. So vision statement is basically at the top level is a long-term process, long-term objectives you set for the institute. So you need to see that the direction of your educational objectives should be aligned with the objectives or the vision that has been set by the institute. Next, the important thing is the mission statement. Usually, the mission statement is very much important for the programs in which for which the accreditation is being claimed. So the mission statement is the milestone or the objectives the department or the program being set for the for that particular program. So the next important thing is a set of clear, concise and realistic measurable program educational objectives. So the SMART criteria for the designing of program educational objectives is a key, because later on, if your POs are not clear, not realistic and measurable, so your process for the compliance, you cannot claim if you cannot measure something. So you need to define something which you can measure, and on the basis of that you can claim that, okay, I have met the requirements and I have assessed the quality of my work through these KPIs. So if that is not measurable, then you will be clueless. So the important thing is should be realistic, that you can achieve those objectives and goals. These should not be unrealistic. So unrealistic objectives should not be defined whether you cannot achieve. So फैंटेसी जो है वो क्रिएट ना करें और फैंसी वर्ड्स और इस तरह की चीज़ों को बीच में इनकॉर्पोरेट करके उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश ना करें, ऐसी चीज़ ना लिखें जो डूएबल नहीं है. So objectives should be met, it should be measurable and concise. And the next one is alignment of POs with institutional vision and mission. That has already I have described. So when we talk about the self-assessment report perspective,
So there would be the different criterion on the basis of which your report will be assessed before the visit or during the visit. So clear definition, starting from the state, the vision and mission of the institute and or faculty or the program. So clear description of all these attributes should be there. Describe the process of formulation, improvement and approval of POs. Whenever the accreditation representatives or the experts from those accreditation bodies, they visit the institute, they usually ask this kind of question, that what is the process in place at your workplace, that how you define, how you formulate these objectives and how you measure these, and what is the process of approval and then improvement. But when you have measured something, then what are the deficiencies or what are the issues you have faced during the first year of the implementation, and what was the process for this improvement? So this should be clearly described, formulated, and evidence must be there. So the one important thing in the accreditation process and the self-assessment report, whatever you are going to describe in self-assessment report that I have done this thing, you must have the evidence of that with you. When the people or the expert will be visiting you, they will be asking you to provide the evidence. So evidence is the most important thing. So describe POs and state where they are published. So well defined and well published. So POs can be published in the department for the orientation of the students, that what is the expectation of the program leaders from the students while they are working in the industry after the graduation. And then you can also publish these on the university website. This is one of the area on which the people from different places, they can remotely access the website and virtually they can see that what is the objective of this particular program. And then you can publish all these POs into the prospectus of your university and where the slot for your department is there. So that those must be clearly described there. So these are the different forums on which should be published. So describe how they are consistent with the vision, mission and institution and the stakeholders requirements. So that has been briefly described by Dr. Fahad in the previous session. So we need to understand that what is the stakeholders requirement. So involvement of stakeholders is also is extremely important element in the defining as well as assessment and for the improvement purpose. For example, people from the industry, so they should be the part of this process. So describe the process used to evaluate the achievement of program educational objectives. As I mentioned that POs must be measurable. So when you are going to measure something, you have the intention to measure something, so there should be some process of the measurement. For example, you can get the indirect assessment from the industry stakeholders, from the alumni about the POs, those are the people who are already those who graduated from your institute, they went to the industry, and what are they feeling right now, what was the objective set and whether they have been able to meet those objectives or not, what kind of challenges they are facing, and that is the perspective of alumni. The other perspective is what employer is expecting from them and how they are practically behaving and working at the workplace in terms of their technical knowledge, in terms of their job skills and in terms of their behavior and attitudes, that is the cognitive, psychomotor and effective, all these things. So describe how the result obtained from the evaluation are being used to improve the effectiveness of the program. So this is related to the CQI process. For example, in the first cycle, you got the information and you came to know that, for example, the management skills or the communication skills or the personal development, life learning skills are, on the lower side and from the perspective of the from the industry side, कि जो हमारे graduate हैं वो अगर industry में जा रहे हैं तो industry का बंदा ये कह रहा है कि इनकी ये फलां side जो है ये weak है. So you set a survey or you conduct some sort of interviews. You can use any mean for collecting the data. You got the data, you highlighted that information that is mentioning clearly your strengths and weaknesses and challenges, and you need to develop a roadmap that कि जब आपके पास वो चीज आ गई है तो आपने उस प्रोसेस को कैसे बिल्ड किया उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए.
So that is also important کہ جب آپ نے SAR لکھتے ہیں تو اس کے اندر اس بات کو کلیئرلی آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ اس پروسیس کے اندر اس طریقے سے جو ہے وہ میں نے یہ پروسیس کیا, یہ انفارمیشن میرے پاس آئی, یہ وہ انفارمیشن تھی, اس بیس کے اوپر میں نے یہ پروسیس ڈیولپ کیا, اس پروسیس کو ڈیولپ کر کے یہ چیز میں نے سسٹم کے اوپر سسٹم میں ان پلیس کر دی. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ایک سائیکل میں ہی وہ چیزیں امپروو ہو جائیں گی. It will take lot of time to improve those things. However, the process, demonstration of the process should be well in place and publicized, and all the faculty members and the stakeholders should be aware of that information. So key tips for pitching these ideas in the self-assessment report, that there should be well-established industrial advisory board. So when I was talking about the stakeholders, multiple stakeholders in the teaching learning process, there are multiple stakeholders, like teachers are the stakeholder, university is the stakeholder, parents are the stakeholders, a university institute is the stakeholder, industry is the relevant industry is the stakeholder, and very broadly country is the stakeholder, and agar top level pe chale jaye to society is the stakeholder. If aapne koi aisa graduate produce kiya hai جو سوسائٹی میں جو پروفیشنل ایتھکس ہیں, جو نارمز ہیں, اس کو فالو نہیں کرتا, تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر ہوتا ہے. تو وہ انڈسٹری سے جب آپ نے لوگ لینے ہیں تو ان کو اس پروسیس میں ڈیفائننگ, امپروومنٹ اور فارمولیشن کے پروسیس میں انوالو کرنا ہے. دین کلیئرلی ڈیفائن کی پرفارمنس انڈیکیٹرز, KPIs مسٹ بی ڈیفائنڈ اینڈ کلیئرلی ڈسکرائب. KPI کیا ہو سکتا ہے جی, کہ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ہمارے فار ایگزامپل گریجویٹس جو ہیں ان کا یہ لیول آف ٹیکنیکل نالج ہوگا, یا یہ وہ ڈیمانسٹریٹ کریں گے پروفیشنل ایتھکس ایٹ ورک پلیس. جب انڈسٹری میں لوگوں سے آپ نے فیڈ بیک لی, اس آبجیکٹیو کو میئر کرنے کے لیے آپ نے ایک لکٹ اسکیل کے اوپر اسیسمنٹ لے لی, اور آپ نے دیکھا کہ کتنے پرسینٹ لوگ جو ہے وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ سے ایگری کر رہے ہیں یا ڈس ایگری کر رہے ہیں. دیٹ ول گیو یو دا انفارمیشن. فار ایگزامپل آپ نے کہا جی 70% آف دی امپلائرز مسٹ بی ایگریڈ کہ ہمارے جو سوشل اور ایتھیکل اسپیکٹس کے اوپر ہمارے جو گریجویٹس ہیں ان کا کمپلائنس ہوگا. تو اب وہ میئر کر لیا, اب وہ 70 فار ایگزامپل 70 سے 80 آ گیا, KPI اچیو, 70 سے 60 آیا, KPI ناٹ اچیو. تو یہ ہائی لائٹ ہو گیا. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر KPI جو ہے وہ اچیو ہو جائے. آپ نے KPI آپ نے ایک مائل اسٹون سیٹ کیا ہے, یو مائٹ بی ایبل ٹو اچیو دیٹ, یو مائٹ بی ایبل ٹو کہ آپ کو اس میں سکسیس نہ ہو. اب سکسیس نہیں ہوئی تو وہ ویک ایریا آئیڈینٹیفائی ہو گیا, اس کے اوپر پروسیس کو بلڈ کریں. So the next one is design of surveys for the assessment of KPIs. This is generally indirect assessment through the surveys. So all these things should be well in place and documented in the self-assessment report and during the accreditation visit as well. Next, second criteria, the second tier is program learning outcomes. It also has the key attributes which are being measured and monitored by the accreditation team and the experts while you are presenting your self-assessment report to them. So these should be well defined and published. So as I mentioned previously that there is a number of ways to publish your content for the clarity as well as the cultural change aspects, that کہ لوگ جو ہے اس کو ایک ٹاپ آف دا ٹاؤن بنائیں اور ان کو ویزیبل ہو, they can see and they can learn that what does this mean. So your PLOs should be like POs, well defined and well published. These should be and must be linked with program educational objectives. As mentioned previously that there is a vision, and then you have the mission, then you have program educational objectives for a particular program, and then program educational objectives, then there are PLOs, and the lowest level is the CLOs, course learning outcomes. So یہ پچھلی presentation میں بھی اس کے اوپر ڈیٹیل میں discussion. There must be clear linkage between the PLOs and CLOs. Then covering all the graduate attributes. So these are the attributes which are very generic kind of skill sets or the knowledge, or you can say that the तीनों domains میں جو accreditation bodies ہیں وہ اس کو define کرتی ہیں کہ یہ آپ کے graduates جو ہیں ان attributes کو demonstrate کریں while they are going through the process, degree process کے دوران. تو وہ graduate attributes ہیں وہ defined ہوتے ہیں, جیسے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے 12 graduate attributes جو ہیں وہ clearly defined ہیں.
So next one is PLO to course mapping. So this is very much important in self-assessment report perspective. Believe me, the person who is going to, the expert who is going to see your document before the visit would definitely going through this process कि आपने जो learning outcomes हैं उनको subjects level के ऊपर map करके present किया या नहीं. So what is the purpose of this one? So you can see from the holistic at the system level picture where you are standing and whether you might be very good in some attributes and you might be missing some of the attributes. कि आपके 4 साल के process के दौरान कोई एक attribute है, for example project management skills might be one of the attribute. You are looking for the development of during the process, teaching learning process during the course span of 4 to 5 years. तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर आपने कोई ऐसा कोर्स नहीं है, प्रोजेक्ट्स स्मॉल प्रोजेक्ट्स उनको नहीं दिए और उनकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हैं उसको असेसमेंट प्रोसेस के थ्रू मेजर नहीं किया, जब आपने मेजर नहीं किया तो आप कंप्लेन भी नहीं उसको कंप्लायंस को क्लेम भी नहीं कर सकते. तो पीएलओस की सीएलओस के साथ मैपिंग टॉप लेवल के ऊपर that must be the part of your self assessment report और विजिबिलिटी और क्लैरिटी के साथ, so that कि जो रिव्यूअर है वो उसको देख सके कि प्रोग्राम में कौन कौन से एरियाज को हिट किया गया और कैसे कितने किस लेवल पे किया गया. टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट मेथड्स appropriate and supportive to the attainment of PLOs. PLOs defined and now when PLOs are achieved through CLOs. So CLOs की assessment का जो process है, attainment का process है, that should be clearly defined and that should be supportive and appropriate. ये नहीं है कि आपने एक CLO जो है वो cognitive में 5th level का define कर दिया है, ठीक है, आप क्रिएट पे चले गए हैं, एनालाइज पे चले गए हैं, लेकिन आपने जो उसका असेसमेंट मैकेनिज्म है वो आपने डिवाइस कर दिया है रिमेम्बरेंस और अंडरस्टैंडिंग के लेवल का. दैट इज रॉन्ग. सो दीज थिंग्स शुड बी क्लियरली डिस्क्राइब्ड एंड देयर मस्ट बी क्लैरिटी इन द माइंड्स ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स while they are going to write the self-assessment report as well as preparing the course folders for the accreditation process. There must be clarity. तो इसमें क्लैरिटी होना जो है वो बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ असेसमेंट मैकेनिज्म टू एवेल्युएट लेवल्स ऑफ ऑल द पीएलओस बाय ईच स्टूडेंट. तो ये आपने अपने पर्सपेक्टिव में डिफाइन कर दिया कि ये हमारे केपीआईज हैं. फॉर एग्जांपल 50% ऑफ जो ग्रेजुएट है 50% जो कंप्लायंस लेवल देगा तो उसका वो पीएलओ अचीव हो जाएगा. लेकिन जब आपने ओवरऑल 4 साल के प्रोसेस से उसको गुजारा तो आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए कि जिसके उसकी कंटिन्यूस कंप्लायंस और उसकी जो असेसमेंट का लेवल है वो आप मॉनिटर कर सकें और उसको देख सकें कि इस वक्त उसका लेवल क्या है और उस लेवल को आप मेजर करके तो उसको अलाइनमेंट कर सकें उसकी सीक्वाई के प्रोसेस के साथ. तो ईच स्टूडेंट का ईच लेवल के ऊपर असेसमेंट मैकेनिज्म जो है दैट शुड बी वेल इन प्लेस एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन योर सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट. द लास्ट वन इज द कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस फॉर फर्दर रिफाइनमेंट and improvement and or the revision of PLOs. While you have defined that the strengths, weaknesses, opportunities and challenges during the CQI process, you have the opportunity in line with the involving the multiple stakeholders and then you can refine or revise your PLOs like your program educational objectives. So some of the important things that I have highlighted about the program educational objectives and program learning outcomes. Next very important aspect is curriculum and learning process. So this will be focused on what is the curriculum and how the teaching learning process is being in place for the objectives being set by the program. So the fourth most important thing is balanced combination of technical and non-technical contents. जैसा कि previously मैंने बताया कि जो आपके attributes होते हैं जिसको आप objectives जिनको आप define कर रहे हैं कि ये हमने ultimately demonstrate कराने हैं students से, तो उसमें आपके कुछ आपके technical subjects होते हैं, कुछ आपके non-technical subjects होते हैं. तो जो accreditation bodies हैं वो आपको उसका एक बाकायदा road map बना के देते हैं कि इतने % आपके at least इस पर्टिकुलर डोमेन में सब्जेक्ट्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल कि आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट किसी भी फील्ड के कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होंगे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से होंगे, मैनेजमेंट साइड के मैनेजमेंट साइड के होंगे, उनके टेक्निकल हो जाएंगे. द नॉन टेक्निकल
کنٹینٹ جو ہے وہ فار ایگزامپل اگر ہم انجینئرنگ کی بات کریں تو وہ نان انجینئرنگ سبجیکٹس ہوں گے. What could be those مینجمنٹ سائڈ کے سبجیکٹس ہو سکتے ہیں, سوشل اینڈ ایتھیکل ایسپیکٹس کے سبجیکٹس ہو سکتے ہیں, کانشیسنیس ٹورڈز دی انوائرمنٹ اینڈ سسٹینیبلٹی could be one of the area that you can target. The other aspect could be lifelong learning skills, project management skills, team management and leadership skills. So these could be the attributes which you can claim on the non-technical side. Communication skills, non-technical side. So technical as well as non-technical content میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. اب آپ جب ڈیفائن کرتے ہیں باقاعدہ جو ایکریڈیشن باڈیز ہوتی ہیں انہوں نے اس کی بریڈتھ اور ڈیپتھ کو ڈیفائن کیا ہوتا ہے. تو آپ کے کچھ کور کے سبجیکٹس ہوتے ہیں, کچھ آپ کے بریڈتھ اور ڈیپتھ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں. ڈیپتھ مین کہ آپ کا ایک سبجیکٹ ہے وہ اس کا ایک پری ریک ہے, اس نے پڑھا, اس کے بعد اس کو ایڈوانس لیول پہ چلے گئے, پھر آپ اور ایڈوانس لیول پہ چلے گئے. تو دس از دا ورٹیکل movement of you can say that the knowledge or the depth of knowledge the students is going to acquire during the process. So the breadth is کہ ایک آپ کا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, ایک نان ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, یا آپ کی ایک ڈومین جو ہے وہ فار ایگزامپل مارکیٹنگ کی ہے اور دوسری ڈومین جو ہے وہ آرگنائزیشنل بیہیویئرس کی ہے, تھرڈ جو ہے وہ فائنینس کی ہے. سو دس از دا بریڈتھ, دس از دا بریڈتھ. اور مارکیٹنگ کے اندر ہی فار ایگزامپل کسٹمر بیہیویئرس ون آف دی ایسپیکٹ جو کہ آپ کو مارکیٹنگ کی فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے. پھر آپ جو ہے وہ ایڈوانس مارکیٹنگ سکلز, انٹرنیشنل مارکیٹنگ پہ آپ آ جا رہے ہیں. اسی طریقے سے بینکنگ اینڈ فائنینس میں ہے کہ لوکل بینکنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, بینکنگ پرنسپلس کی بات کر رہے ہیں, فنڈامنٹلس کی بات کر رہے ہیں, فار انٹرنیشنل بینکنگ اینڈ فائنینس کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ایڈوانس لیول آ گیا. تو ورٹیکل کے اندر جو آپ کی موومنٹ ہے وہ آپ کی ورٹیکل میں ڈیپتھ میں ہے, ڈیپتھ آف نالج میں ہے, اور جو بریڈتھ ہے اس میں آپ جو ہے وہ ملٹیپل ایریاز کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں فار putting the diverse kind of knowledge as part of the process جو students کو آپ نے. Stakeholders involvement in the development and revision of the curriculum. This is extremely important element. میں POs میں بھی میں نے بتایا, PLOs میں بھی میں نے بتایا, اور اس میں بھی میں دوبارہ اس کو ایمفسائز کر رہا ہوں کہ جو اسٹیک ہولڈرس کی انوالومنٹ ہے پروسیس کے اندر, یہ آپ کی SAR کا ایک بہت ہی کی ایلیمنٹ ہے. You need to establish the evidence and process well in place, اور اس کے بعد جو continuous quality improvement کا process ہے اس میں جو stakeholders کی involvement ہے اس کو آپ نے لازمی طور پر اس کو آپ نے pitch کرنا ہے where it's possible, اور اس کا evidence جو ہے وہ آپ کے documents میں باقاعدہ depict ہونا چاہیے, اور اس میں clarity ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ اس میں آپ کا role جو ہے وہ actually ہے کیا. Next one is learning in all three domains and levels. Already you have gone through these terminologies as the cognitive, psychomotor and affective. کہ یہ نہیں ہو کہ آپ کا جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آپ جیسے میں نے بتایا کہ ہولسٹک سسٹم لیول کی پکچر کو جب آپ دیکھیں گے PLOs کے ساتھ الائنمنٹ کو, تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک سارے کے سارے جو آپ کی لرننگ ڈومینز ہیں وہ ہٹ ہو رہی ہونی چاہیے. یوز آف نالج پروفائل فار دی ڈیولپمنٹ آف کریکولم. تو نالج پروفائلس بھی ایک جنیرک جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ آپ کی ایکریڈیشن باڈیز جو ہیں اس کو پراپر ڈیفائن کرتی ہیں. آپ نے ان نالج ایریاز کو لے کے آپ نے اپنے ایٹریبیوٹس کو جو ہے وہ گریجویٹ ایٹریبیوٹس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے, پھر اسی کی بیس کے اوپر آپ نے POs اور ساری بلڈنگ کو بلڈ کرنا ہے. اسیسمنٹ اسٹریٹجیز ٹو انشور ملٹی ڈائمینشنل تھنکنگ, فار ایگزامپل میتھمیٹیکل, کمپیوٹیشنل, ڈیزائن, کریٹو, یعنی مونوٹونس نہیں ہونا چاہیے, ملٹیپل اسٹریٹجیز ہونی چاہیے آپ کی ملٹیپل ڈائمینشنز کو اسیس کرنے کے لیے. So next one is defining length of the program and credit hours for theory, lab and final year projects. یہ وہ لازمی طور پر دیکھتے ہیں کہ آپ کا کمپلائنس لیول جو ہے آپ کو کتنے کریڈٹ آورز جو ہیں وہ آپ کے مینول میں اس ایکریڈیشن باڈی نے آپ کو الاؤ کیے, اور آپ کے کریڈٹ آورز کیا ہیں, اور آپ کا جو اسپریڈ ہے بریڈتھ اور ڈیپتھ میں وہ کیا ہے. تھیوری میں آپ نے کتنے کریڈٹ آورز دیے ہیں, لیبورٹری ورک کے لیے کتنے دیے ہیں, پروجیکٹ سیمیسٹر پروجیکٹس ہیں, ڈیزائن پروجیکٹس ہیں, یا آپ کے فائنل ایئر پروجیکٹ ہے آپ کو کتنے کریڈٹ آورز آپ نے دیے ہیں. سو شوڈ بی ان لائن ود دی compliance level or standard set by the accreditation body. Use of both direct and indirect assessment for achievement of graduate attributes. ڈائریکٹ اسسمنٹس یہ ہے کہ جو آپ کی کلاس کے اندر آپ اسسمنٹ کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ اسسمنٹ ہے. انڈائریکٹ اسسمنٹ مائٹ بی تھرو دا سرویز, فوکس گروپ ڈسکشنز اینڈ تھرو ادر مینس انٹرویوز. اس کے ساتھ آپ جو ہے اس کو لے سکتے ہیں پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے. روبرکس
for complex outcomes assessment. So whenever your problem you are giving to the students to solve is open and complex, and the number of attributes you are going to measure against the response of that particular thing. So you need to define the rubrics, are basically the definitions of the KPIs. KPI आपका एक आपने benchmark set कर दिया, उसके लिए आपने एक define करने की definition देनी है कि for example student will be able to do this. So rubrics should be clearly defined कि आपका rubrics और objective जो है वो उसमें क्या है. Then the quality of the number of other evidences which you need to mention in the self-assessment report: academic calendar, number of instructional days, quality of faculty, contact hours per week, design and delivery of syllabus, and the student evaluation and feedback, and very importantly the effectiveness of teaching learning process. So this is the core. Actually all the other things are basically supporting for achieving the higher level of teaching learning process effectiveness. Then institutional mandatory internships as described by the higher education institution in coordination or cooperation with the industry. That is basically the cooperative learning, so that you could expose your students with the practical environment of the industry before putting them कि जब वो graduation कर जाएंगे industry में चले जाएंगे तो that things should not be new for them. So other important few things जब हम curriculum and learning process की बात करते हैं तो इसमें हमारे जो design projects हैं और जो हमारे final year के projects, semester projects हैं, इसके ऊपर जो है वो बड़ा concern और focus होता है जो लोग evaluation के लिए आते हैं और जो curriculum को, जो आपकी self assessment report को review करते हैं, वो आपके पास annexures होते हैं, उनको review करते हैं, जो आपने examples दी होती हैं उसको वो देखते हैं. तो there are few important things that we need to take care of while we are जब हम इस particular criteria के against evidence को develop करें. So the first thing is that this is something complex and open-ended. Then there should be intuitiveness and resourcefulness and spirit to compete. So ये आप actually जो है वो अपने students के अंदर एक spirit को build कर रहे हैं. तो they are making themselves ready for taking the challenges and then putting their best for achieving those objectives with the high spirit and going through getting the multiple resources. जो वो academic resources हो सकते हैं, industry से for example जाके data collect करना है, आपने online different articles को study करना है, तो वो सारी की सारी चीज़ों को आपने student के अंदर ये चीज़ एक cultivate कर रहे हैं कि वो एक आप कह सकते हैं कि self driven जो उनकी जो personality है उसमें वो चीज़ जो है वो develop हो. Because when you are going to, जब आप उनको open ended छोड़ रहे हैं तो उन्होंने फिर खुद सारा कुछ plan करना है, तो that will build their confidence and एक inside एक lifelong learning skill जो है वो उनकी personality के अंदर जो है वो institute होगी. Then the next one is the literature search, modeling and simulation. आप different आप जब आपने इस तरह का open चीज़ें दी हैं तो different आपने उनको aspects के ऊपर literature को search करवानी है. तो वो देखते हैं कि आपको जब सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर आपने इस चीज़ को कैसे जो है वो कवर अप किया है. फॉर एग्जांपल कि आपने लिटरेचर सर्च के लिए उनको डिफरेंट टॉपिक्स दिए हैं जो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ. दे आर क्वाइट डाइवर्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, डाटा एनालिटिक्स रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस, इंडस्ट्री 4 वन ऑफ द हॉट एरिया in all the practical domains, machine learning and change management, customer behaviors. These are the areas related to management. तो आप उनको ये भी आपने आदत डालनी है कि वो लिटरेचर को स्टडी करें. Then attributes of complex problems. So every accreditation body will provide you the list of the attributes. For example, one of the attribute could be a range of the conflicting requirements of different stakeholders. For example, कि industry जो है वो उसकी requirement कुछ और है, environment and sustainability की जो standards हैं international उनकी requirement कुछ और है. तो जब ये conflicting requirement आ गई, there would be a trade-off. So your complex problems should be providing the opportunity to the students to handle such kind of practical kind of scenarios कि जब उन्होंने industry में जाके operate करना है तो ये चीज़ें जो है उसको अब वो understand कर सकें और incorporate कर सकें decision making के process के दौरान. Next one is appropriate consideration
for public health and safety along with cultural, societal and environmental aspects. As I told that कि जो हमारा एक ultimate objective है, that is to serve the community, to serve the humanity, to serve the society. So our objectives related to this one could be public health and safety, and then cultural aspects should also be incorporated in that. Then assessment through rubrics, we have already talked about this one. So next one is, I'm quickly going through this one because we have already gone through quite enough discussion on this one, as Dr. Fahad has also described all these aspects as well. So the curriculum alignment with PLOs, adequate share of breadth and depth of natural sciences and humanities courses, then the mapping the curriculum with the knowledge profiles. So all these things that I have already described. However, there is a comprehensive list that we need to take care of while we are pitching these things into the self-assessment report. So next one is important aspect that is related to the students. You know, the outcome-based education system philosophy is actually the heart of this, the core of this one is you need to put the student at the center of all the activities. So the assessment mechanism would be focusing on your compliance level, on developing and implementing the supporting and inspiring learning environment for the students. So जो आपने एक system develop किया है वो कितना students के perspective में, student के lens से आपने उसको देखें कि कितना supportive है और inspiring है. So this also have some sort of the interventions you can place at your workplace. Students को opportunities दें. There should be some infrastructure for open-ended. आप जब आपने complex problems उनको दे रहे हैं तो उनके पास ऐसी places होने चाहिए जहाँ पे वो discussion कर सकें. There could be good libraries. जो resources हैं, books हैं, उन तक उनकी access है. Computers है, फिर इसी तरीके से जो आपके knowledge sources हैं उन तक access है. So this picture depicts an environment where the different students are actually doing their work and they are discussing those ideas by using these blackboards. So you have basically आपने एक institute कर दिया है culture कि wherever you go you can sit down, you can talk and you can devise the strategy for improving the process. So the important things for the SAR perspective is the mechanism must be there, monitoring of the students progress both at individual as cohort level, class level पे भी और student level पे भी जो आपके attributes हैं उसकी measurement है. Participation in national and international competitions. आप ये देखिएगा कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये student की जो skills हैं, तीनों जो skill sets हैं, knowledge है, उसकी psychomotor है और उसका behavior है, तीनों को influence करती हैं. तो जो student से related जो different matters हैं जो उसकी personality को improve कर सकते हैं in terms of shaping up better things into the personality, वो सारे के सारे जो methods हैं या जो techniques हैं वो इसमें आपकी assess की जाएंगी. For example, extra curricular activities में participation है, societies और clubs में उनकी activities हैं. Then admission criteria वो defined है, उसके हिसाब से उसका compliance देखा जाएगा. Then admission to the admission response, how many students were admitted and उसके बाद कितने लोगों ने उसको continue किया. Then transfer policy, Dr. Fahad has also described कि similar accreditation के process से गुजरे हुए programs जो हैं उसमें हो सकती है, लेकिन credit hours आपके जो है 50% से ज़्यादा transfer नहीं हो सकते. For example, different accreditation के लिए different हो सकता है. Support for the career counseling and mechanism through the graduate assistants, teaching assistants and through the research assistants. इसका mechanism well in place होना चाहिए. एक बहुत important element है that is related to student career counseling. उसकी financial और emotional, spiritual जो issues हैं जो कि students they are quite young, इस age में उन्होंने एक process से गुजरना है. They might be interested in getting lot of information from you कि आप उनको guide करें. So this is the responsibility of the program managers कि वो उनको ये opportunity provide करें कि वो उस चीज़ को जो है वो properly develop कर सकें during that course of action. So the last one is the mechanism to evaluate student performance and effectiveness of the
assessment being employed. تو اس کے اوپر کافی جو ہے وہ کمپریہنسو گفتگو ہو چکی. تو اس کا میں کنکلوڈ کروں گا کہ اسٹوڈنٹس کا جو آبجیکٹیو ہے سیلف اسیسمنٹ رپورٹ کے پرسپیکٹو میں, ایویلویٹر کے پرسپیکٹو میں, اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے پروگرام لیول کے اوپر اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیشن ہے جو ریکوائرڈ آپ کے آبجیکٹیوز ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے تھرو این انٹریکٹیو اینڈ فرینڈلی environment and resources and opportunities. Faculty and support staff. So this is there should be some dedicated faculty جو کہ accreditation guideline میں mention کی ہوتی ہے کہ for example if you are talking about the medical science so the people should be the expert in the medical science. آپ میں سرجری کے بندے بھی ہو سکتے ہیں, سائیکالوجی کے بندے بھی ہو سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ ہارٹ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, کارڈیالوجی کے ہو سکتے ہیں. تو ہر ایریے کو آپ نے جب کور کرنا ہے یو مسٹ ہیو دی ایکسپرٹس ان دیٹ پرٹیکولر ایریا. سو شیئرنگ دا فیکلٹی آف دی انٹر ڈسپلنری کورسز لائک آپ ہیومینٹیز اینڈ مینجمنٹ کی جب اگر بات کریں گے, کمیونیکیشن اسکلس کی بات کریں گے, یو شوڈ ہیو دی فیسلٹی فار شیئرنگ دا فیکلٹی ود ادر فیکلٹی ممبرس. سو کور ایریاز اور جو ایکسپرٹس جو اوور آل ڈومین میں کور کریں گے یہ کلیئرلی جو ہے وہ ڈسکرائب ہونا چاہیے کہ کور ایریا میں کتنے بندے ہیں, مینجمنٹ میں کتنے بندے ہیں, ہیومینٹیز سائڈ کے اوپر جو ہے وہ کتنے بندے ہیں. اینڈ دین فیملیئرٹی ود دی آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن اینڈ CQI فریم ورک. ایوری فیکلٹی ممبر اینڈ سپورٹنگ اسٹاف مسٹ بی ان لائن ود دی آبجیکٹیوز اینڈ دا پروسیس, کیونکہ انہوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے وزٹ کے دوران بھی اور ڈاکومنٹس میں بھی کہ کتنے پرسنٹ لوگوں کی آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے. نیکسٹ ون از دی فیکلٹی ریٹینشن. کتنی امپلائیز کو فیسیلیٹیشن کیا ہے. یو نو دا ٹرن اوور ریٹ آف دی امپلائیز از اے ڈائریکٹ انڈیکیشن آف دی سکسیس اور فیلئر آف دی آرگنائزیشن. سو آپ کے اگر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا پروگرام اسٹیبلائز نہیں ہے. تو انسٹیبل جو پروگرام ہے اس میں جو آپ کی لانگ ٹرم سسٹینیبل آبجیکٹیوز ہیں وہ آپ میٹ نہیں اس کو کر سکتے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ورٹیکل موبلٹی جو ہے لوگوں کی اس کے لیے پاتھ ویز کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. پروموشنس کے لیے ورٹیکل مینز اپ اینڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے. آپ لگ جانا ہے ایک بندے نے کہ ایک بندہ لیکچرر ہے, پھر اسسٹنٹ پروفیسر ہے, ایسوسیٹ پروفیسر ہے, پھر پروفیسر ہے, پھر چیئرمین ہے, وہ ڈین ہے, وائس چانسلر ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کلیئرلی ڈیفائنڈ اور ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے. Faculty involvement in the participation of writing the proposals and fundings, and then dedicated and sharing visiting faculty we have already talked about, and then formal training جو کہ میں نے پہلے بات کی کہ لوگوں کی آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن اور CQI کے اوپر فیملیئرٹی جو ہے that must be there. Then faculty development and career planning. This is important aspect. You might be going through some programs where کن کے پاس فار ایگزامپل ایک PhD فیکلٹی ممبر ہے اور ایک پروگرام ہے اس میں 10 میں سے 9 PhD فیکلٹی ممبرس ہیں. تو جو 9 PhD فیکلٹی ممبرس ہیں دے آر دا ایکسپرٹ ان دیئر ایریاز. تو فیکلٹی ڈیولپمنٹ کا پروگرام یونیورسٹی لیول کے اوپر پروگرام لیول کے اوپر ویل اسٹیبلشڈ ہونا چاہیے. جیسے کہ پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو ہے وہ پریویسلی ایک اسکیم چلائی تھی فیکلٹی ڈیولپمنٹ کی. many people got benefit from that opportunity. They got their PhDs from abroad, from the developed countries, and now they are back at Pakistan and they are serving the country. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ میکانزم جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ لیول کے اوپر ہونا چاہیے اور آپ کی ڈاکومنٹ میں وہ کلیئرلی ڈسپلیز ہونا چاہیے. اکیڈیمک پیرامڈ اینڈ پروگرام ہیڈ کوالیفیکیشن, دس از ریلیٹڈ ٹو دا ریکوائرمنٹس جو میں نے بتایا کہ آپ نے جو ورٹیکل اپرچونیٹیز ہیں لوگوں کی پروسیس کی اس کو. دین جو کریڈٹارز اور ورک لوڈ ہے فیکلٹی کا وہ ڈیفائن ہوتا ہے منیمم جو آپ کا ایکریڈیشن کا جو مینول ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس کو باقاعدہ ڈیفائن کرتا ہے. تو یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے انگیجمنٹ آف فیکلٹی ممبرس اینڈ ڈفرینٹ رولس, اسٹوڈنٹ ایڈوائزرز, مینٹورز اینڈ اکیڈیمک پلانرز, کریکولم ڈیولپرز اینڈ انٹرنل آڈیٹرز. اب یہ جو میں نے سیلنٹ فیچرز بتائے ہیں یہ وہ ایسپیکٹس ہیں جن کو آپ نے کلیئرلی مینشن کرنا ہے سیلف اسیسمنٹ رپورٹ کے اندر کہ جب ریویور اس کو دیکھے تو اس کو بہت ایزیلی یہ چیزیں جو ہے وہ رپورٹ کے اندر مل جائیں. there is lot of content on the slide but there was no option but to mention all these things کہ آپ کو اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ چیز جو ہے یہ دیکھی جاتی ہے اس میں. تو آپ پک اینڈ چوز جو ہے وہ KPIs کے اگینسٹ جو ہے اس کو آپ جو ہے اس کو کر سکیں.
Next one is facilities and infrastructure. So this one is basically central resources of the university are related to the library and information technology centers, computers and laboratories. इनकी assessment होगी कि आपके जो subjects हैं, जो labs हैं, उसमें adequate equipment और जो associated skills required हैं, वो सारी की सारी चीजें available हैं, और जो support institute के level के ऊपर required है, वो भी available है. So this is related to facilities and infrastructure. So for example, you can provide the list of lecture facilities in your department. You can give the list of laboratories and equipments available in your department. You can provide the list of the workshops or the training opportunities that you provided your faculty members. So आप उसको mention करें. देखें ये आपकी strength है. आपने जब अपनी assessment कर रहे हैं, आपने जो claim कर रहे हैं, you should mention that कि हमारे पास एक mechanism है faculty development का, इसको link up करें कि हम जो है वो monthly basis के ऊपर faculty की workshops करवाते हैं. Then some summary of computer laboratories, because कि आज के दौर में जितने भी हमारे programs हैं, उसमें computer skills are the primary skills required to perform your work in any kind of industry or any kind of working environment. अभी तो मेडिकल साइंस में पाकिस्तान में ये होता था कि वो कंप्यूटर की एजुकेशन की इतनी रेलेवेंस नहीं थी, लेकिन अभी अगर आप देखें तो जितने भी मेडिकल के जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं या उनके जो प्रोसेसेस हैं, ऑल दे आर ड्रिवन बाय द इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंजीनियरिंग बेस्ड जो उनके जो प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर हैं, जो टेक्नोलॉजी को उन्होंने इंटरफेस करना है डॉक्टर्स ने, तो उसमें जो कंप्यूटर की का नॉलेज है जो है वो हर डोमेन के लिए कंपलसरी हो गया ऑलमोस्ट. सो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, आपके पास कैफेटेरियाज हैं, आपके पास ग्राउंड्स हैं, आपके पास जिम है, आपके पास फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल है, एनी अदर काइंड ऑफ फैसिलिटीज जो कि आपके कैंपस में अवेलेबल हैं एंड स्टूडेंट्स कैन यूज दैट फॉर देयर डेवलपमेंट. समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन on recent improvements and planned improvements in these facilities. This is the important aspect. जो CQI में जाके continuous quality improvement का जो criteria है उसमें जाकर मैं इसको दोबारा थोड़ा सा explain करूँगा कि how this is related to very important aspect for your evaluation. So next one is institutional support and financial resources. Financial resources usually आपके central होते हैं. यूनिवर्सिटी एक पॉलिसी है, उसको फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन कमीशन से बजट आ रहा है, या यूनिवर्सिटी आपने कुछ बजट रिसोर्सेज से बजट जनरेट कर रही है, या थर्ड लेवल ये हो सकता है इफ देयर इज एन ऑटोनॉमी, तो डिपार्टमेंट जो है वो अपने लेवल के ऊपर वो रिसोर्सेज जनरेट कर रहा है. सो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म के बाद उसका एविडेंस होना चाहिए, और आपके एडिकेट रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी का एविडेंस यू नीड टू पुट दैट इन प्लेस क्लियरली इन योर सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट. कि आपके पास फॉर एग्जांपल पिछले साल इतना बजट था, इतना उसमें रिकरिंग का था, इतना डेवलपमेंट का था, इतना आपने लैब पे डेवलप किया, इतना स्टूडेंट्स पे किया, इतना फैकल्टी डेवलपमेंट पे किया. सो दैट इज द वे फॉरवर्ड कि आपका क्लियर इंडिकेशन होनी चाहिए कितने रिसोर्सेज थे और वो एडिकेट थे. ठीक है, तो यूजुअली इंस्टीट्यूशंस में ये इशू नहीं होता. इफ देयर इज एन इशू तो आप उसकी जो है वो एक रिपोर्ट जनरेट करें, आप इंस्टीट्यूट को भेजें, इंस्टीट्यूट के आप जो है वो क्लेम करें, उसके फंडिंग के लिए आप जो है वो प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं. तो ये एक परफॉर्मा है, एक जनरल सा परफॉर्मा के फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो HEC से कितनी ग्रांट्स आई, रिसोर्सेज जो आप सोर्सेज आप ले सकते हैं, सेल्फ फाइनेंस है, इसके बाद ट्यूशन फी है, उससे जो भी रिसोर्सेज आपके जनरेट हुए, फर्स्ट ईयर में कितने, सेकंड ईयर में कितने, थर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द असेसमेंट पर्सपेक्टिव एंड सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट इज कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट. whether you believe or not, this is the core of the process of teaching learning process. If your continuous improvement process is not clear among the minds of the faculty members and the program managers, believe me, we are nowhere. So continuous improvement process is the core essence of every management philosophy, modern philosophies, for the continuous improvement of the outcomes. So this was started just for an information purpose. This was started in 1950s. One of the quality guru, his name was Deming, is the well-known Deming quality guru who provided the plan to
check and act philosophy in the process. And in 1950s, his name was Dr. William Edward Deming, and some of you might be knowing about his mentor. His name was and he basically Deming ने अपना जो PDCA का साइकिल था उसने उसका नाम स्टीवर्ट साइकिल रखा, स्टीवर्ट व्हील, but later on that was known by the Deming. And after that in 1986 Juran was also a quality guru. He provided an opportunity to formulate a set process for the quality improvement, that in 1986. This is based on three fundamental things. One is the quality design, achieving the quality through the design. So this is the planning phase. So आपने design, जब system को design कर रहे हैं तो quality को incorporate करना है. Then quality control, procedures and processes. So procedures and processes should be well in place, and quality improvement, for example, Lean, Six Sigma and methodologies जो कि improvement के processes को cultivate करती हैं process के अंदर, institutionalize करती हैं, standardize करती हैं, those should be used for achieving the long-term sustainable objectives of the program. So let's talk about the requirements for CQI. CQI में मैं quickly go through करूँगा कि जो हमारी core requirements होती हैं, कि उसमें आपके जो CQI का process should be well in place on POs, PLOs and CLOs. कि अगर आपका PO meet नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, उसका procedure क्या होगा, PLO meet नहीं हुआ cohort level के ऊपर, student level के ऊपर what you will do, CLO meet नहीं हुआ cohort level पे, student level what you will do. Then program planning, and then responding to the feedback is related to CQI, and then tracking the contribution of individual courses to PLOs. So जैसे डॉक्टर फहद ने आपको एक वेब डायग्राम जो है वो पिछली प्रेजेंटेशन में शेयर की थी, आप जब आप ट्रैक कर रहे हैं ना स्टूडेंट को फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टिल द फाइनल ईयर, सो आपको उसका जो एट्रीब्यूट्स हैं उसका डाटा कंटिन्यूसली आपके सिस्टम में आ रहा है. तो यू शुड हैव अ प्रोसेस इन प्लेस कि अगर दरमियान में कोई डेफिशिएंसी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके अगेंस्ट आप इंटरवेंशंस जो है उसको डिजाइन कर सकें. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका एथिक्स का कंटिन्यूसली प्रॉब्लम आ रही है और थ्रू आउट द 4 इयर्स आपने उसको मॉनिटर अगर नहीं किया तो अल्टीमेटली जब एंड के ऊपर जाके इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी आई है तो उसका जो एथिक्स हैं दोज आर नॉट वेरी गुड. अब जो एम्प्लॉयर के पास जाएगा तो वो चीज जो है वो क्लियरली वहां पे प्रेजेंट होगी, एंड दैट विल कॉज बैड रेपुटेशन फॉर द प्रोग्राम. तो यू नीड टू बी विजिलेंट व्हाइल द प्रोसेस इज इन प्लेस, और चीजें जो है वो प्रॉपरली ट्रैक हो रही हों आपकी जो है वो रूब्रिक्स के थ्रू. एंड देन क्लोजिंग द लूप, लास्ट वन is the closing the loop. So some important thing is about the quality, continuous quality improvement, evidence on the participation of faculty members, support staff, students, as well as alumni and industrial stakeholders in the process of continuous quality improvement. So this is extremely important कि जो आपके stakeholders हैं, ये core है, CQI की ये core है. मैंने कहा कि सारे system की core CQI है, और CQI का essence और spirit जो है involvement of all the stakeholders in the improvement process through collecting, measuring, and then developing strategies for continuous improvement. So for the continuous improvement spirit, so minimum requirement is to meet the accreditation criteria that is being defined by the institutional body. The next one is thinking beyond accreditation. Yes, you have gone through the accreditation process, but think beyond that. You can further improve your system and process, and then continuously do strength, weaknesses, opportunities, and challenges analysis. Last one is also very much important. That's it, industrial and international linkages of the program. So we need to build an infrastructure where the triple helix linkages from the academia side, from the universities, from the industry, and from the government, they should be well in place in an innovation system. The core of that one is the joint research and development institute and the projects. So all these three stakeholders are embedded in one helix, and this helix
is placed in your national innovation system, and then your national innovation system must be interactive with the global innovation system. So آپ کے سسٹم کے اندر آپ کے فیکلٹی ممبرس کے پروفائل جو ہیں should be global, they should be in contact with the international faculty members, research grants لکھ رہے ہوں, انٹرنیشنل جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں, ان کی بیسٹ پریکٹسز کو آپ اڈاپٹ کر رہے ہوں, اور ادھر سے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں کرنٹلی ہم اس لیول پہ ہمارا کنٹری نہیں ہے, لیکن وی بلیو دیٹ کہ یہ چیزیں جو ہے وہ فیوچر میں انشاءاللہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جائیں گی. So this is the last one, sir, that what actually we shall be expecting from the perspective of the self-assessment report. So describe the existing of active industrial advisory board, جو کہ میں نے پہلے بھی mention کیا تھا, and the committees and formal involvement of industry, the development of the reviews and program educational objectives, and then discuss different higher education institution policies to encourage faculty and student to engage with the industry to have industry sponsored projects. So industrial linkages is basically the process where you need to establish that your students, your faculty and your staff is well linked with the local as well as the international partners from the industry as well as from the academia side, both for the research and development as well as for the thesis supervision and student counseling as well as the student exchange programs. I mean, you can collect some sort of evidences in this particular domain. So the important thing I would like to conclude here کہ جو آپ کا سیلف اسیسمنٹ رپورٹ ہے اس کو آپ نے ایک پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے کہ میں اس کو ایویلویٹ کر رہا ہوں, ایویلویٹر کے پرسپیکٹو سے جو اس نے کرائٹیریا دیا ہے, then you need to build your process on that and then you need to submit that. اس پرسپیکٹو میں ریویور کے پرسپیکٹو میں آپ نے اپنی کوالٹیز اور اچیومنٹس کو in line with the objectives and future challenges آپ نے اسٹیبلش اور بلڈ کرنا ہے through a systematic established process. وہ پروسیس ایکسپلین کرنا ہے آپ نے. So thank you very much for your patience. The question answer session, you can ask any kind of question. Okay. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا ایک ریکویسٹ تھی اور کویسچنز بھی تھے. ریکویسٹ یہ تھی کہ ٹوڈے لاسٹ 2 سیشنز وی ہیو کورڈ آل دا سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو پراسپیکٹس آف PLO, CLO اینڈ PEOs. جی اور اس کے اندر ہم نے میپنگ کا ایک کانسیپٹ دیکھا تھا, بڑی اچھی سی ڈائیگرام بنائی ہوئی تھی پچھلے لیکچر کے اندر. جی. سو آئی واز جسٹ ریکویسٹنگ دیٹ اگر اس کی ایک ڈیمونسٹریشن یا ایگزامپل لائک شروع سے لے کر اینڈ تک ایک سبجیکٹ پکڑیں اور اس کا اگر آپ ایک کریٹ کر کے ایکسل سافٹ ویئر یا اس پہ کر کے دکھا دیں, تاکہ جب ہم آبجیکٹیولی اس کو اپلائی کرتے ہیں نا تب بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ سارا سمجھ تو آ گیا بالکل, لیکن جب اپلائی کرنا ہے, اس کو بنانا ہے, وہ جو اس طرح ہی بنا کے ہم پریزنٹ کریں جو آئے وہاں پہ ٹیم, تو اس کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی پریکٹیکلٹی, ایک پریکٹیکل سے ایک امیج ٹائپ پتہ لگ جائے کہ شروع سے لے کر اینڈ تک یہ سبجیکٹ ہے, لیٹ سے یہ PEOs ہیں اس کے سبجیکٹ کے, اس کے حساب سے آپ نے PLOs بنا لیے. اب یہ ٹیبل کا تو سمجھ آ گیا, میچ کرنا وہ سبجیکٹیو ریزننگ پہ ہوگا, لیکن جو وہ میپنگ ہے دیٹ ہاؤ ٹو میک دیٹ, وہ اگر ہو جائے تو کافی سمجھ آ جائے گی اس کی. Yes, I agree that we have covered the theoretical aspects and orientation so that کہ جو participants ہیں ان سب کو اس کا جو basic level of understanding ہے وہ ہو جائے. Yes, I agree. Then when you will go through the practical the procedure, there might be some difficulties. اس کے لیے میں I would like to request Dr. Shahid to please comment on this. That is how we can help in this perspective. Thank you, Dr. اچھا, اس میں ایسا ہے عدیل کہ جو ہمارے لرننگ مینجمنٹ سسٹمز ہیں نا, اس میں بیسیکلی یہ ساری کی ساری جو میپنگ ہے
یہ آپ کو آتھرائزیشن ہوگی, آپ کر سکتے ہیں, اور یہ سینٹرلی کنٹرولڈ ہوگی. یہ کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس ناٹ راکٹ سائنس کے جس کو کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو. دوسرا کام ایک ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایز اے ٹرائل جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں ہم کام کر رہے ہیں, ہم نے ایک ایکسل بیسڈ جو سافٹ ویئر جو ہے, آلدو کہ یہ جو ایل ایم ایس وغیرہ ہیں یا جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے ان میں بھی یہی الگوریزم ہوتے ہیں, لیکن ہم نے ایک نا لوکل ایک اپنا ایکسل بیس ایک ایپ ڈیولپ کی ہے جو آپ کو یہ ساری میپنگ میں اور انالیٹکس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. تو اس میں آج کی جو ورک شاپ جو ہے, میں آئی ریئلی اپریشیٹ ایکچولی آل دا آڈینسز کہ آپ لوگوں نے اتنے پیشنس سے اس سارے مٹیریل کو ابزارو کیا. تو اس میں یہ ہے کہ ناٹ آل دا مٹیریل کوڈ ہیو بین ریئلی گون ان ٹو دا روٹس, اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یو آر ان ٹو اور آن ٹو دی او بی سسٹم دا نیکسٹ ڈے. اٹس جو ہمارا اپنا ایکسپیرئنس ہے وہ بیسیکلی اس چیز کو ریویل کرتا ہے کہ اٹس گونا ٹیک منتھس اینڈ منتھس اف ناٹ ایئرس, بٹ دا تھنگ از یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم پوائنٹ. وہ جو اسٹارٹ پوائنٹ ٹوڈے کین بی دا اسٹارٹ پوائنٹ. یہ بیسیکلی جس طرح آپ آئی ڈونٹ نو کہ اف یو ہیو بین انٹو دیز او بی ریلیٹڈ سیشن بفور اور ناٹ, لیکن یہ کہ وین وی وینٹ انٹو دا فرسٹ او بی سیشنز we were actually really bothered کہ یار what exactly is happening, اچھی خاصی زندگی چل رہی ہے تو یہ کیا ہو گیا ہے. But at the end of the day when we went into the system and spent like a good 3-4 years, تو اس کے بعد جو ہے now we have started enjoying, یہ واقعی اچھا سسٹم ہے بیکاز اس میں ایک وہ بہت زیادہ پوائنٹڈ سا کام ہو رہا ہے, آؤٹ کم بیسڈ ہے. وی نو دیٹ واٹ از دی آؤٹ کم آف سگنیفیکینس, جو اینڈ پہ ہے جو گریجویٹ نے ایٹریبیوٹس بیسیکلی گین کرنے ہیں وین ہی ول پاس ایٹ دی ایگزٹ گیٹ آف دی انسٹیٹیوشن. تو یہ بیسیکلی آپ لوگ اس سے بالکل جو ہے نا وہ آپ کو ڈپریس ہونے کی کسی طرح سے ضرورت نہیں ہے. اف سم تھنگ گاٹ مسڈ وی آر اراؤنڈ, پی ایچ ای سی از اراؤنڈ. یہ بھی انشاءاللہ یہ کووڈ کا سلسلہ جو ہے یہ تھوڑا سا جب ٹھیک ہو جائے گا تو وی کین فزیکلی کم ٹو ایوری انڈیویجول انسٹیٹیوٹس اینڈ ہیلپ یو آؤٹ. تو اس پہ تو وہ ایک مجھے شعر یاد آ گیا کہ دریا پل نہ کرے مسمار میرے, دریا پل نہ کرے مسمار میرے, ابھی کچھ لوگ ہیں اس پار میرے. تو یہ ہم نے بیسیکلی اس کو ملا کے چلنا ہے. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو آپ کر نہ سکیں. تو 1-2 دنوں میں اصل میں یہ اتنا زیادہ کانٹینٹ تھا, تو آئی ہوپ یہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں دے کوڈ ہیو اسٹیڈ. جو آج ہم نے صبح اوپننگ سروے کیا ہے نا, اس اوپننگ سروے کے جو ریزلٹس جو ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. اس سے تھوڑی سی پکچر جو ہے وہ یہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ موسٹ آف آور کولیگ جو ہیں دے آر ایکچولی دے آر دے ہیو جسٹ اسٹارٹڈ. کہ آپ نے while responding to the question, for example question number 1 جو ہے that is on the program educational objectives can be assessed directly or indirectly. تو اس میں around 90% 85% of the participants جو ہیں they recommended, میرا خیال ہے this was a safe option that all of you have actually clicked, whereas جو بھی presentation ہوئی آپ کو اس پر آئیڈیا ہو گیا کہ جو ڈائریکٹ اسیسمنٹ ہے دیٹ از واٹ یو ہیو میڈ تھرو ایگزام لیے ہیں, کوئز لیے ہیں, کوئی گروپ پروجیکٹ دے دیا ہے. ویئر ایز یہ جو پی ای اوز جو ہیں یہ سروے بیسڈ ہے. تو یہ جو سروے بیسڈ جو ان پٹ ہے دس از ایکچولی انڈائریکٹ اسیسمنٹ. تو یہ جو پی ای اوز ہیں, اور پھر جو پی ای اوز نے اسیس کب ہونے, دے آر گوئنگ ٹو بی اسیسڈ 3 or 4 years ڈاؤن دا لائن آفٹر گریجویشن. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی انوملی ہے کہ آپ کیونکہ اس سفر کو یا جرنی کو ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں, تو یہ جو کویسچن ہے اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو پی ای اوز ہیں یہ پروگرام ایجوکیشنل آبجیکٹیو ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا پروڈکٹ جب یوزر کے پاس پہنچ گیا, جو امپلائر ہے اس نے 2-3 سال آپ کے گریجویٹ کو یوز کیا, اس سے کام لیا, تو اوور آل اس کی جو کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کی اسیسمنٹ ہے جو پی ای او ہے. تو چونکہ کوئی ایگزام نہیں ہونا, ایک سروے بیسڈ کام ہونا ہے, تو یہ بیسیکلی جو پی ای اوز جو ہیں یہ انڈائریکٹلی اسیس ہوں گے. نیکسٹ سلائیڈ ڈاکٹر. اچھا, اس کے بعد جو ہے یہ بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے بیسیکلی. میرا خیال ہے یہ کویسچن جو ہے دے آر ٹیک اویز. آپ نے ان سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا شروع کرنا ہے نا, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کویسچن میں پوچھا گیا تھا کہ جو پروگرام ایجوکیشنل آبجیکٹیو جو ہیں ان کو کرنا ہے جی کون اپروو کرے گا.
اب پروگرام ایجوکیشنل آبجیکٹیو جو ہے اس نے میپ ہونا ہے ڈپارٹمنٹ کے مشن کے ساتھ, یونیورسٹی کے مشن کے ساتھ, یونیورسٹی کے ویژن کے ساتھ. تو اس کو بیسیکلی بورڈ آف اسٹڈی, بورڈ آف فیکلٹی سے لے جا کے جو ہائیسٹ اکیڈیمک فورم ہے اس پہ ڈسکس ہونا چاہیے, کیونکہ یونیورسٹی کا جو ویژن اور مشن جو ہے وہ ہمارے کسی پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ نے نہیں بنایا, وہ کس نے بنایا ہے, دیٹ از اپرووڈ بائی دا ہائیسٹ فورم. تو لہٰذا اس کے ساتھ اس کی جو کنسسٹنسی ہے, اس کی میپنگ اور میچنگ جو ہے, اس کو بیسیکلی چونکہ چیک ہونا ہے. لہٰذا یہ جو اس کا academic council was the right answer, which around 40% of the participants say یہ academic council ہے, اور 20% says کہ یہ board of faculty ہے, اور around 40% جو ہے ان کا خیال یہ ہے کہ دس از بورڈ آف اسٹڈی. تو اس کے لیے جو ہائیسٹ باڈی ہے آف, اس کا کوئی نام بھی ہو سکتا ہے, تو موسٹلی پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں میں اکیڈیمک کونسل کا نام یوز ہوتا ہے. تو دی اکیڈیمک کونسل از گوئنگ ٹو اپروو دی پروگرام ایجوکیشنل آبجیکٹیو. اب یہ جو پی اوز, یہ دیکھیں دس از اندر انکنسسٹنسی سلائٹلی, کہ جو پی اوز ہیں یہ پہلے کویسچن کے ساتھ ملتا ہے اگین. اب پی او جو ہے بائی ڈیفینیشن اٹ ہیز ٹو بی میئرڈ on the basis of indirect feed, جو assessment ہے جو فیڈ بیک کے تھرو ہوگی فرام دی امپلائر پوسٹ گریجویشن, گریجویشن کرنے کے 3 to 4 years بعد. تو اس کا بیسیکلی جو 15% لوگ ہیں جو ہمارے پارٹیسپینٹس سے کولیگز, انہوں نے اس کا رائٹ آنسر دیا ہے 3 out of 21. نیکسٹ کوشچن. اچھا, اس کے بعد جو پی ایل اوز ہیں, پروگرام لرننگ آؤٹ کم جو ہیں, یہ پروگرام اسپیسیفک ہونے چاہیے, ڈائیورسفائڈ نہیں چاہیے فار ملٹیپل پروگرام, اور ڈائیورسفائڈ فار اے رینج آف کیپیبلٹیز. تو جو آپ کو فالو اپ میں دونوں پریزنٹیشن آئیں, بوتھ فرام ڈاکٹر فہد اینڈ فرام ڈاکٹر امجد, یو مسٹ ہیو ریئلائز کہ جو پی ای اوز جو ہیں یہ بیسیکلی جو پی ایل اوز جو ہیں یہ وہ پروگرام اسپیسیفک نہیں ہے, نہ ہی یہ ملٹیپل پروگرام کی لرننگ آؤٹ کم جو ہے یہ اس کا, یہ دے ڈو ناٹ ریلیٹ ٹو ایکچولی پروگرام ان دیٹ سینس ٹیکنیکلی. یہ اس گریجویٹ کے ساتھ ایٹریبیوٹس ہیں کہ اس نے فار ایگزامپل جو کیمسٹری کا پروگرام ہے یا فزکس کا پروگرام ہے, میتھمیٹکس کا, جغرافی کا, بزنس کا پروگرام ہے, اس نے اس کے فنڈامنٹلز, اس کے جو اس کی ایپلیکیشن بزنس کی, میتھمیٹکس کی, فزکس کی, کیمسٹری کی, کہ اس میں کیا انالیسس ہو سکتا ہے, کیا جو اس میں ڈیزائن کا کام ہو سکتا ہے, کون سا ماڈرن ٹول یوز کر سکتے ہیں ٹو ہیلپ یہ جو کیلکولیشن یہ جلدی ہو جائے, اسپیڈی ہو جائے اور یا بہتر ہو جائے. اس کے بعد آپ دیکھیے جتنے بھی پروگرام لرننگ آؤٹ کم اسپیشلی جو انجینئرنگ جو ڈگریز پروگرام پہ پی ای سی کے تھرو یہ جن کو لاگو کیا گیا ہے, دے آر اباؤٹ دی گریجویٹس, کہ وہ گریجویٹ کی اپنی کیپیبلٹی ہے, وہ ٹیم ورک ہے, وہ ایتھکس ہیں, وہ کمیونیکیشن ہے, لائف لانگ لرننگ ہے, یہ سارے کے سارے جو ہیں. تو یہ ڈائیورسفائڈ رینج آف کیپیبلٹی, اس میں اکیڈیمک یا ٹیکنیکل کیپیبلٹی جو یہ ایک جو آپ کہیں کہ پلر ہے, دیر آر ملٹیپل پلرس. تو جو 38% لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو رائٹلی رسپونڈ کیا ہے. سو دس واز ڈائیورسفائڈ فار اے رینج آف کیپیبلٹیز. یہ اگین جو کورس لرننگ آؤٹ کم یہ کریکٹ آنسر دیا گیا ہے کہ جو سی ایل اوز یا ایس ایل اوز جو ہیں دے شوڈ بی میئریبل. جیسے میں نے بھی اپنی پریزنٹیشن میں ارلیئر ٹوڈے آئی اسٹیٹڈ کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ کی ڈیمانسٹریشن کا ایشو ہے. تو اور اس کو کرنا ہے آپ نے اس اسپیسیفک ٹائم میں, تو یہ ساری کریکٹرسٹکس جو ہیں یہ اس کے اندر ہونی چاہیے. جو الومنائی فیڈ بیک جو ہے یہ جیسے پہلے بات ہو چکی, امپلائر سے فیڈ بیک آئے گی تو امپلائر بھی یونیورسٹی کے باہر ہے, اس سے کچھ سروے کرائیں گے, کوئی سوال کیا جائے گا. جو الومنائی سے فیڈ بیک آئے گی, اب الومنائی بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ یونیورسٹی سے باہر ہے, آپ کا گریجویٹ ہے, اب امپلائی ہو چکا ہے کسی اور کا, تو اس سے فیڈ بیک جو آ رہی ہے. یہ دونوں کی دونوں امپلائر فیڈ بیک بھی اور امپلائی فیڈ بیک بھی, both of them they are the indirect assessments. یہ دونوں indirect assessment ہیں. تو یہ نیکسٹ کوشچن ڈاکٹر امجد. سو جو ڈائریکٹ اسیسمنٹ جو ہے از پاسبل فار, اب دیکھیے اس میں کس کس کی ڈائریکٹ اسیسمنٹ پاسبل ہے, کہ پی او کی ڈائریکٹ اسیسمنٹ پاسبل نہیں ہے, پی ایل او کی ڈائریکٹ اسیسمنٹ بھی پاسبل نہیں ہے. پی او کی اسیسمنٹ ہوگی تھرو دا سرویز یا فیڈ بیک فرام دا امپلائر اور فرام دی گریجویٹس جو کہ اب الومنائی بن چکے ہیں. پی ایل او جو ہیں ان کو بھی ڈائریکٹ اسیس نہیں کریں گے آپ کہیں بھی, آپ سی ایل او کا ٹول یوز کریں گے پی ایل او کو بیسیکلی کا اٹینمنٹ لیول چیک کرنے کے لیے. تو سی ایل او جو ہیں ان کو بیسیکلی آپ جو 9.5 یا 10% لوگ جو ہیں دے ہیو آنسر دس رائٹ. سی ایل او جو ہیں ان کی ڈائریکٹ اسیسمنٹ پاسبل ہے,
ویئر ایز پی ایل اوز اینڈ پی ای اوز ان کو انڈائریکٹلی جو ہے یہ اسیس کیا جائے گا. نیکسٹ کوسچن. جی اف یو ہیو اینی کوسچن پلیز گو ایڈ. جی سر بیسیکلی میرا کوشچن تھا کریڈٹ آرٹ سے ریلیٹڈ کہ اگر یونیورسٹیز میں جو امپلائیز ہیں ڈفرینٹ ان کو ڈیزگنیشن الاٹ کیے جاتے ہیں تو کیا ان کی کریڈٹ آرٹس بھی ان کی ڈیزگنیشن سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ اف یس تو اس کا کوئی کرائٹیریا جو ہے وہ مینشن ہے ہمارے پاس یا یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی یہ ویری کرتا ہے؟ یہ جو ہے نا یہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کرتا ہے. جو کریڈٹ آور کی کیلکولیشن ہے جو آپ کی اکیڈیمک ڈیوٹیز ہیں اس میں جو آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی سیٹ پیٹرن ایز سچ جو ایچ ای سی یا پی ای سی سے تو نہیں ہے لیکن ڈفرینٹ یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے جیسے ایک ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ وی ہیو اے ڈاکومنٹ جو نسٹ میں بیسیکلی یہ امپلیمنٹڈ ہے ریسنٹلی. جو یو ای ٹی جو ہے یہاں پر بھی ایک ڈاکومنٹ جو ہے انہوں نے ڈیولپ کیا ہے کہ جو آپ تھیسس کی سپرویژن ہے اس کو دیکھ لیں یا جو آپ چیئرمین ہیں ڈین ہیں ڈفرینٹ کمیٹیز کے کنوینر ہیں تو اس میں بیسیکلی یہ چیزیں جو ہیں وہ کریڈٹ یونٹس اسپیشلی جو لوگ ٹی ٹی ایس کے اوپر ہیں ان کے جو کرائٹیریا میں جو ایڈمن کی ریلیٹڈ ڈیوٹیز ہیں وہ مینشن ہیں. لیکن جنرلی یہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کا ایشو ہے. دے شوڈ ہیو اٹ فکس اف یو آر لوڈیڈ ود دی اکیڈیمک ڈیوٹیز ان کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے آپ کے جو کریڈٹ آور لوڈ کے اندر. اچھا کوسچن نمبر 8 جو نیکسٹ کوسچن تھا کہ which of the following is an example of cooperative learning. Well while evaluating this question we were surprised کہ 90% لوگوں نے جو ہے اس کا آنسر کریکٹ دیا ہے and then we actually what has happened کہ it's great that you have applied your mind کہ کوئز میں بھی کوئی کلیبریشن نہیں ہوگی انڈیویجول رپورٹ رائٹنگ میں بھی نہیں ہوگی تو وہ جو تھیوری آف ایکسکلوژن یوز کر کے اور ان کلاس ایگزام میں بھی چونکہ آپ نے اپنا ہی کام کرنا ہے تو وہ پرابلم بیس لرننگ صرف ایک ہی بچتا ہے جس میں کوآپریٹو لرننگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. سو دس از ایکچولی اے کریکٹ آنسر. تو یہ جو پہلا جو پرابلم بیس لرننگ ہے یہ ایک کوآپریٹو لرننگ جو ہے اس کا آپ کہہ لیں کہ ایک ٹول ہے. اب یہ جو سیم سروے جو ہے اس سروے کو وی آر گوئنگ ٹو فلوٹ اگین. سو آئی تھنک ڈیورنگ دی کورس آف دس ہول ڈے جو پریزنٹیشن آپ نے سنی یا جو کمیونیکیشن ہوئی بٹوین یو اینڈ اس اس میں آج تھوڑا سا وی ور سلائٹلی ڈسکریج کہ دیر آر ناٹ مینی کوسچنز ایکچولی. تو وہ کویشچن جو ہے نا یہ بیسیکلی جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ کویشچن جو ہیں یو شوڈ بی ویری ویری فرینک. ان سیشن کو لائیو رکھنا ہے. ڈے لانگ سیشن میں ہیں ہم اس سائڈ پہ ہیں آپ اس سائڈ پہ ہیں. اٹس اونلی تھرو دی انٹریکٹیو سیشنز دیٹ وی کین میک دی سیشن مور یوٹیلائزڈ. تو وہ ایک اگین مجھے شعر یاد آ گیا کہ آپ کا جب چپ رہتے ہیں نا تو اس پہ شعر ہے کہ آپ برہم ہی سے ہی بات تو کر لیں ہم سے کچھ نہ کہنے سے محبت کا گماں ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس چیز کو نا آپ کو فار ایگزامپل بالکل سمجھ نہیں آ رہی یو شوڈ سے ویل آپ نا وہ اسٹاپ سائن دکھائیں یو شوڈ اسٹاپ اٹ ہیئر اور کہیں جی پہلے اس پوائنٹ کو کلیئر کریں. تو یو کین ایکچولی اور یو شوڈ بی ڈرائیونگ دی سیشن. اس کو کائنڈلی نا بیکاز اب ہمارے پاس تو ڈے 4 اور 5 میں کوئی سیشن نہیں ہے بٹ یو کین ایکچولی یوٹیلائز دس. سو دا مور کوسچن یو آسک you should actually be steering your learning. تو یہی ہم بیسیکلی جو کلاس روم میں بھی ایز اے ٹیچر جو ہمیں یہ پریکٹس کرنی چاہیے کہ اگر ہم جو لیسن پلان کر کے گئے ہیں اسٹوڈنٹ نے کوئی کویسچن نہیں پوچھا اس میں سے تو وہ جو آپ کے ذہن میں تھا آپ نے وہی ڈلیور کر دیا ہے. بٹ ایکچولی یہ جو کلاس روم لرننگ ہے ان این آئیڈیل سیٹنگ جب فرسٹ کویسچن اسٹوڈنٹ کرتا ہے تو واٹ ایور یو ہیو پریپیئرڈ دیٹ بیکمز اے کولیکٹرل ڈیمیج. اب وہ سیشن وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو اس کو کائنڈلی نا تھوڑا سا میرا خیال یہ کہ وی نیڈ ٹو بی مور اوپن. اور یہ جو جہاں تک او بی ای کا جو سیشن جو ہے اس کا تعلق ہے اس میں نا سم اپ کرنے کے لیے آئی ول ریلیٹ اے ویری اسمال آپ کہہ لیں کہ انسپریشنل اسٹوری. لیکن اس سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ واٹ ایور دا کانٹینٹ ہیز بین ڈیلیورڈ اس میں کچھ آپ نے ابزارب کیا ہوگا کچھ ابزارب نہیں ہوا ہوگا اینڈ دس از ویری نیچرل. If anyone claims that everything is absorbed, well, that has to be a superman or super lady actually to do that. So اس میں جو kindly آپ whatever you have absorbed اس کو آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے پرٹیکولر سیٹنگ کے اندر یہ کس طرح سے امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے. بہت سارے جگہوں کے اوپر ایکریڈیٹیشن کونسلز ہیں
बहुत सारी जगहों के ऊपर accreditation council नहीं है, and there may be multiple sessions actually. When you start doing this OBE, you start implementing this OBE. ये capacity building की, we hope this is not the first and the last workshop. HEC PHEC के platform से maybe there are more workshop, or your own जो institutes जो हैं, they can actually arrange such workshops. So उसमें अगर कोई deficiency रह जाएगी, तो that deficiency is going to be met very very easily. ये कोई बहुत, yes, it's a serious challenge. लेकिन इतना बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि हम इसको कर ना सकें. कल्चर चेंज है, स्लो होगा, जैसे कल कहा गया, जो 4 डायमेंशन जो हैं डिफिकल्ट होगा, रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना पड़ेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें डेवलपमेंट होगी. तो ये बेसिकली आप ने ना थोड़ा सा इसको पॉजिटिवली लें. यस, जी प्लीज गो अहेड. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम. Sir, I want to say that PEC related universities have implemented this system OBE training, and in their exams also they tell us to make 2 results. One is on GPA base and one is through this OBE sheets. So, sir, is it applicable in just engineering or in humanities and social sciences departments too? अच्छा, इसमें ये है कि जो आपने जब OBE इम्प्लीमेंट हो जाएगा, OBE हैज नथिंग टू डू विद एक्चुअली इंजीनियरिंग ओनली. इसका मतलब ये इंजीनियरिंग स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग की जो काउंसिल है उन्होंने एक लीड लेके इसको इम्प्लीमेंट कर लिया है. तो यस, अब बेसिकली एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर और एंड ऑफ द डिग्री 2 बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट्स हैं. एक जो आपकी जीपीए वाली ट्रांसक्रिप्ट है, एक जो आपकी वो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं. तो ग्लोबली जो एम्प्लॉयर्स जो हैं, दे डू डिमांड. फॉर एग्जांपल, आपका जो एक ग्रेजुएट है, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि आप कौन से कोर्स को डील कर रही हैं, लेकिन जो भी कोर्स है आपका, उस कोर्स की जो एक तो जीपीए आपने शीट दे दी, दूसरा है कि जो वो 10, 8 या 11 या 12 प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स जो हैं, उनके हर आउटकम में, हर पीएलओ में स्टूडेंट का क्या स्कोर रहा. फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, वो थ्रू आउट द सेशन जो है वो बहुत नेस्टी रहा है, और उसने ही फेल्ड टू अटेन द पीएलओ जो कि एथिक्स के रिगार्डिंग है. तो जो भी मेरा ख्याल है कि आजकल की जो मॉडर्न कंपनीज हैं, स्पेशली जो वेस्ट बेस्ड कंपनीज हैं, वो जितना मर्जी उसका जीपीए अच्छा हो, दे आर नॉट गोइंग टू टेक दैट ग्रेजुएट वेरी सीरियसली इफ ही हैज डेमोन्स्ट्रेटेड पुअर एथिक्स व्हेन ही वाज लर्निंग द इंजीनियरिंग एजुकेशन, या जो सोशल साइंस का एजुकेशन, नेचुरल साइंस का एजुकेशन. तो ये अब इंजीनियरिंग में हो गया है. अब मेरा ख्याल है कि तो अदर जो डोमेन्स हैं, दे आर कमिंग. देयर इज द टेक्नोलॉजी काउंसिल. आई थिंक डॉक्टर फहद नूर हैज ऑलरेडी शेड सम लाइट ऑन मल्टीपल जो नंबर ऑफ काउंसिल जो हैं. They can, I think, sooner or later, and rather sooner than later, ये is coming to everything. Every program. I want to say that कि क्या ये हर यूनिवर्सिटी में अब इम्प्लीमेंटेड है, हर डिपार्टमेंट में, हर सब डिसिप्लिन में? क्योंकि सर इंजीनियरिंग काउंसिल्स में तो ये है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में तो ये है, आईटी की यूनिवर्सिटीज में भी ये इम्प्लीमेंटेड है. और हमारी यूनिवर्सिटी, जैसे मैं अब तो भावलपुर में पढ़ा रही हूँ, पहले लास्ट ईयर मैंने ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान पढ़ाया, वहाँ पे हम ये इम्प्लीमेंट करते थे, बाकायदा रिजल्ट दोनों तरह से बनाते थे. इस वजह से मुझे इसकी कुछ पहले से लर्निंग भी थी. लेकिन सर अब जैसे मैं इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट में पढ़ा रही हूँ, तो क्या हमारे पीएलओज एंड पीईओज आर डिफाइंड और वी हैव टू डिफाइन आवरसेल्फ? ये आपने करने हैं, ये बेसिकली डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लेना है. If the department has not done it, it means it is yet to be done. I think PHEC ने इसीलिए ना ये बड़ा टाइमली स्टेप लिया है कि आप ये कैपेसिटी बिल्डिंग भी है, ये सेंसिटाइजेशन की भी वर्कशॉप है कि ये जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, चूंकि अब ये ग्लोबल प्रैक्टिस बन चुकी है, ग्लोबल डिमांड है, अगर ग्रेजुएट ने ग्लोबली मोबिलाइज होना है तो वी हैव टू टीच देम. ये जो नया जो पैराडाइम शिफ्ट है, जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, इसने आना है. अगर नहीं हुआ तो इट्स कमिंग. So we should actually be getting ready for that. अच्छा जी, इसमें ये है कि okay sir, thank you so much. जी next question please. Hi, Assalamualaikum. I'm Arman from our college.
میں میتھ کام ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر ہوں. مجھے ایک کوشچن یہ کرنا ہے کہ ہم آلریڈی اپنے ڈپارٹمنٹ میں یہ پریکٹس آلریڈی ہو رہی ہے, جیسے ہم اسکیم آف اسٹڈی میں ہمارے ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم جو ہوتے ہیں ہر سبجیکٹ کے ساتھ مینشن ہوتے ہیں کہ ہم یہ سبجیکٹ پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس میں ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ چیزیں یہ اسکلز اور یہ نالج جو ہے وہ اس کو مل جائے گا. لیکن ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ہم ابھی تک تو اس کو صرف ایک رزلٹ یا پیپر کے میں ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا وہ اپنے مطلب کیا اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں, اس کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ آؤٹ کم کیا ہے, یا ہم ان کو جو پروجیکٹس وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ ہمیں اسٹیک ہولڈر جو کہ جب ہمارے بچے یہ اپنی ڈگریز کمپلیٹ کر لیتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں تو ان سے بھی ہمیں پوچھنے کی اور سرویز کے ذریعے ضرورت ہوتی ہے, لیکن ابھی تک ہم یہ چیز پریکٹس نہیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مجھے تھوڑی سی جی پلیز گو ایٹ. ہاں جی, تو میں لیکن ہماری پریکٹس یوزلی یہ ضرور رہتی ہے کہ ہمارے بی او ایس کے ممبرز میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ماسٹر سے ہی ہیں, جو میڈیا ایکسپرٹس ہیں, وہ آ کے بھی ہماری جو ہے وہ اسکیم آف اسٹڈی کو دیکھتے بھی ہیں, یا ہم ایوری ایئر جو چینجز کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, اس کے اندر بتاتے ہیں. تو کیا یہ صرف اتنا کافی نہیں ہوگا, یا کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم باہر جا کر اس کو سروے آفٹر فیو ایئر اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک مطلب جو نومنائے ہیں ان کا اور پھر جو ان کے امپلائرز ہیں ان سے کرتے رہیں؟ جی میں لیٹ می ریسپونڈ. یہ جو آج ڈے میں جو میری جو فرسٹ سیشن تھا, آئی ہوپ یو ور دیئر, اس میں اس کا آنسر یہ ہے کہ یہ جس آؤٹ کم کو آپ ڈیل کر رہی ہیں وہ ایک سبجیکٹ کی آؤٹ کم ہے, اینڈ وی شوڈ بی لوکنگ فار دی آؤٹ کم آف الٹیمیٹ سگنیفیکینس. جو آؤٹ کمز آف الٹیمیٹ سگنیفیکینس ہیں وہ یہ ہیں کہ وین دا گریجویٹ گوز ان ٹو دا انڈسٹری, وہ میڈیا ہے, انجینئرنگ ہے, میڈیکل ہے, وہاں پر جب وہ پریکٹس کرتا ہے تو وہاں سے جو فیڈ بیک آپ کو آنی ہے نا, سارے کی ساری آپ کی پروسیس ری الائنمنٹ جو ہے وہ اکیڈیمک بھی اور نان اکیڈیمک بھی, وہ آپ کے جو پی ای اوز جو ہیں ان کا فریم ہونا ضروری ہے. وہ جو آپ کے ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم ہے اس کا مطلب ہے کہ یو ول بی کوئک آن ٹو دا او بی ای. لیکن ابھی وہ جو آپ کی آؤٹ کم ہے نا وہ صرف کریکلم تک جو لمیٹڈ ہے, ویئر ایز وہ جو 2 ممبرز آپ کے پاس ہیں یہ ہر جگہ پہ بی او ایس کے اوپر جو ریلیونٹ انڈسٹری ہے یا جو سیکٹر ہے جس میں گریجویٹ نے امپلائی ہونا ہے, یہ آلموسٹ آل پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے جو ایکٹ ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود یو نیڈ ٹو میک جو انڈسٹری اسپیسیفک ایڈوائزری بورڈ بھی بننا ہے, جس کو بیسیکلی یہ آپ نے کنٹینیوسلی میں بھی کپل آف ٹائمز ان اے ایئر انہیں آپ نے ڈیش بورڈ پہ اپنی پرفارمنس ان سے ڈسکس کرنی ہے کہ وی آر چینجنگ دا کریکولم اور وی آر چینجنگ آور پروگرام ایجوکیشنل آبجیکٹیوز. اب اگر آپ نے پروگرام ایجوکیشنل آبجیکٹیو کو فریم کرنا ہے تو اس کے فیڈ بیک کے لیے ظاہر ہے آپ جو انڈسٹری ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے بھی بات کرنی پڑے گی. آپ کے جو گریجویٹس جو ہیں وہ ہیو گون ان ٹو دی انڈسٹری اینڈ دے ہیو سین اٹ کہ یہ چیلنجز ہیں, لہٰذا پیچھے جو ہمارا کورس ہے جہاں سے ہم آئے ہیں, ہمارا جو ایلما میٹر ہے اس میں اس طرح کی پروسیس ری الائنمنٹ ہونی چاہیے. ان اسٹیک ہولڈرز کی جو انوالومنٹ ہے اٹ از کریٹیکل. جو آپ کام کر رہی ہیں ان پارٹ دیٹ از او بی ای بٹ دیٹ از ناٹ دا ہول سسٹم. دس از سسٹمیٹک. وہ جو کہا جائے گا کہ یہ سسٹمیٹکلی ہونا ہے اور سملٹینیسلی سارا کام ہونا ہے, تو تھوڑا سا آپ کو بیسیکلی اور کام کرنے کی اس میں ضرورت ہے ابھی. اوکے فائن. اور سر ایک اور چیز میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیا یہی وجہ ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس وغیرہ جب اپنی ڈگریز انہوں نے کہیں باہر اپلائی کرنا ہے یا باہر جاب کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ تو وہ ویسٹ سے ایکولنس دیتے ہیں, اور ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے تو ڈگریز ان کو ایکولنس دیتی ہیں, لیکن جیسے ہمارے کچھ یونیورسٹیز اگر میں نام بھی اگر لے چکا ہوں, جیسے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب وغیرہ, یہ چارٹر ان کو ملا ہوا, لیکن اس کے ایفیلیشن وغیرہ کی ساری اپنی چیزیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو ان کی تمام جو ڈگری ان کو لائک بیسٹ سے ایکولنس نہیں ان کی ڈگری کی نہیں ملتی ہے. لیکن اگر تو یہ اس لیے ہے کیونکہ ان کی ایکریڈیٹیشن جو ہے وہ شاید وہ اس طرح سے نہیں ہے, انٹرنیشنلی ان کو ایکسیپٹ نہیں اس طرح سے کیا جاتا, یا ان اسٹینڈرڈس کو وہ پورا نہیں کرتے. یہ لیٹس ناٹ کامنٹ آن اینی یونیورسٹی دیٹ یو ہیو مینشن, بٹ پرنسپلی یس. یہ جو ایکریڈیٹیشن جو ہے نا, اسپیشلی جو ڈفرینٹ انٹرنیشنل ایکارڈ ہیں, فار ایگزامپل جو انجینئرنگ کے اگر ہم ایگزامپل لیں تو اس میں جو واشنگٹن ایکارڈ میں جتنے سگنیٹری کنٹریز ہیں اس میں آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, انگلینڈ ہے, ملیشیا ہے, پاکستان ہے,
یہ اف یو آر اے فل سگنیٹری کنٹری اور آپ کا پروگرام جو ہے وہ آؤٹ کم بیس ایجوکیشن کا جو لیول جو ڈیفائنڈ ہے اس کے اوپر ایکریڈٹ ہے, تو وہاں جا کر آپ کے گریجویٹ سے کوئی پروفیشنل ایگزام نہیں لیا جائے گا. تو دس از اے ہیوج اٹریکشن ایکچولی. تو اگر ہم نے جو بھی پروگرام رن کر رہے ہیں, جو بھی اس کا ریلیونٹ انٹرنیشنل جو ایکریڈیشن باڈیز جو ہیں ان سے بیسیکلی جو یہاں ہماری لوکل ایکریڈیشن باڈیز جو ہیں, جب یہ ان کے ممبرز بن جائیں گے اور تو پھر بیسیکلی وہ جو پروفیشنل پریکٹس وہاں پہ ہونی ہے جا کے فورن کنٹری میں اسپیشلی ویسٹ میں, اس کے لیے کوئی ایڈیشنل ایگزام جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو یہ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ بیسیکلی جو ایکریڈیشن کونسل جو ہیں انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے تھرو HEIs. It is we actually, we the faculty members, the HEIs جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہی چیز جو ہماری ایکریڈیشن کونسل جو ہیں یہ ان انٹرنیشنل باڈیز کو بیسیکلی شو کریں گے. وہ لوگ آئیں گے ہمارے یہاں پہ HEIs کو دیکھیں گے اور پھر پہلے وہ ایڈ ہاک ممبرز ہوں گے, آپ پھر فل سگنیٹری بن جائیں گے. تو اس کیس میں یہ بیسیکلی دیر ول بی نو ایگزام. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا پبلک سیکٹر میں ہیں, if your program is accredited through the relevant council on that particular outcome based education, اس ڈگری میں کوئی فرق نہیں ہوگا. پھر it will be equally treated outside the country as well as inside the country. اوکے تھینک یو سر, اب مجھے کلیئر چلیں جی. اچھا اب جو ہم نے کلوزنگ سروے جو ہے اس کو کائنڈلی پوسٹ کر دیا ہوا ہے. تو while I'm narrating very small, not a motivational story, a real life story actually, جو بیسیکلی آئی تھنک وی نیڈ انرجی. یہ جو آؤٹ کم بیس ایجوکیشن ہے نا, اس کے لیے بیسیکلی ہمیں تھوڑا سا انرجائز ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ اسٹوری جو ہے یہ اٹ ڈیٹس بیک ان 1950s اور پریسائز ایئر ہے 1956. اور جو ایریا جہاں پہ یہ اسٹوری بیس کرتی ہے اٹ از بیسڈ پنڈی بھٹیاں. اگر آپ کو آئیڈیا ہو, جب وین یو ٹریول فرام لاہور ٹو اسلام آباد, تو یہ جہاں پہ فیصل آباد کا بیسیکلی وہ M3 سیپریٹ ہوتی ہے, یہ آج سے کوئی 60 سال پہلے کی بات ہے. وہاں پہ یہ جسٹ امیجن, کوئی موٹر وے نہیں ہے, کوئی بجلی نہیں ہے, وہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن نہیں بلکہ گاؤں ہے. اس گاؤں کی یہ ایک سٹوری ہے. دا اسٹوری ریلیٹس ٹو اے ڈاگ. دا ڈاگ بلانگ ٹو دی گرینڈ فادر آف مائی فادر. میرے فادر کے جو نانا جان جو ہیں یہ ان کی سٹوری ہے, ان کے ڈاگ کی آئی مسٹ سے. تو ہی ہیڈ اے ڈاگ. وہ ڈاگ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے نا ان کا بہت زیادہ انفیچویشن تھی. تو مطلب ہی واز ایکسٹرا آرڈینریلی لونگ دا ڈاگ اینڈ دا ڈاگ یوز ٹو ریسپونڈ. ایک رات کو اٹ از ونٹر نائٹ, ان اے ونٹر نائٹ جو چور آ جاتے ہیں اس گاؤں میں. اب جسٹ امیجن وہ کچے گھر ہیں, سب لوگ اندر سوئے ہوئے ہیں, وہ جو ڈاگ ہے وہ پہرا دے رہا ہے. وہ جو مویشیوں کا باڑا ہے, وہ چور آتے ہیں, انہوں نے مویشیوں کے باڑے کا دروازہ کھولتے ہیں. وہ جو ڈاگ جو ہے وہ یقیناً تھوڑی دیر کے لیے وہ ہی ڈڈ بارک, لیکن کسی نے سنا نہیں ہے. تو وہ جو تھیوز ہیں یا چور جو ہے انہوں نے اس کو مارا وارا, لیکن جو وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ سیٹل ہو جاتی ہے. اب چور جو ہیں وہ آگے آگے جا رہے ہیں, اور جو کتا جو ہے بجائے اس کے کہ وہ وہاں پہ ہی رہ جائے, اس نے اپنا کام کر دیا ہے. He was being paid to bark whenever the property of his master was at the stake. He did his job. He did his job for what he was paid for. Lekin he didn't stop there. He started following the thieves. یہ مڈ نائٹ سے یہ ٹرانزیکشن شروع ہوئی ہے اراؤنڈ 20 miles. یہ لوگ جو مویشی لے کے وہ بیسیکلی جو چناب ریور جو ہے اس کے اندر وہ جو بیلا سا جو ہے وہ سوکھا ہوا دریا ہے, وہ اس میں سے گزرتے ہیں اور وہاں پہ جو چوروں کا گھر ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں. ان دا مین ٹائم اٹ از مارننگ, وہ ارلی مارننگ ہے, لوگ جلدی اٹھ جاتے ہیں. تو وہ 5 ساڑھے 5 بجے وہ اٹھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں جی کہ ان کا سارا جو مال اسباب ہے وہ تو چور لے گئے ہیں. وہ اب شور ڈالتے ہیں, وہ پھر بہت سارے وہ گاؤں کے لوگ اور ملٹیپل جو ولیجز کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ اکٹھے ہو کے ان دا مین ٹائم اٹ از سن, جو ڈے بریک ہوتا ہے, ان کو نظر آتا ہے جی کہ یہ بیسیکلی کوئی 3 کے لگ بھگ جو ہیں وہ انسانوں کے پاؤں ہیں, باقی جانوروں کے پاؤں ہیں, اور وہ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو لیکن وہ جو ایک جو کھوجی جو ہیں
وہ نوٹس کرتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ تو بیسیکلی ایک ایشو ہے کہ جہاں پر جانوروں کے پاؤں ہیں وہاں پر کچھ انسانوں کے ہیں, ساتھ میں ایک کتا بھی ہے, اور کنونشن یہ ہے کہ جو چور ہے اپنے ساتھ کتا نہیں رکھتے کبھی. تو جو ماسٹر ہے وہ اپنے کتے کو نوٹس کرتا ہے, کہتا ہے میرا کتا غائب ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو کتا تھا اس نے کوئی بھونکنے کی کوشش کی ہو, تو اس خطرے سے کہ جی یہ کہیں لوگوں کو اٹھا نہ دے وہ اس کو ساتھ لے گئے ہیں. کوئی صبح اٹھ کے لوگ کوئی 8-10 میل کا جب سفر طے کرتے ہیں, فالوئنگ دا فٹ اسٹیپس دے اسپاٹ کہ جی وہ ڈاگ جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن سے وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے. وہ کتا آ کے وہ جو پرنسپل جو لیڈ کھوجی ہے وہ اس کے کپڑوں کو پکڑتا ہے اور ایک طرف بھاگتا ہے. تو وہ کھوجی جو ہے وہی مسٹ بی اے ویری وائز مین. تو اس نے کہا کہ آپ یہ جو خوراک ڈھونڈ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں, لیٹس فالو دا ڈاگ. وہ اب آگے آگے کتا اور پیچھے پیچھے وہ 3-4 لوگوں کے کوئی 150-200 بندہ جو ہے وہ سارے کے سارے دے covered another 10 miles, اور ایک گھر کے باہر جا کے وہ کتا بیٹھ جاتا ہے. جہاں پر وہ کتا بیٹھ جاتا ہے وہ جو کھوجی ہے وہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ اب اس کا ڈور ناک کریں اور اسے کہیں کہ جانور دے دے. دیر از نو ریزن دیٹ دا ڈاگ شوڈ ہیو اسٹاپڈ اوور دیئر. وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, اندر سے بندہ آتا ہے, وہ مویشی بھی مل جاتے ہیں اور وہ واپس آ جاتے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ وائی ڈڈ دا ڈاگ ڈو دیٹ. اس کا کام وہ تو کر دیا اس نے, اس کو جس چیز کا کھانا ملتا تھا دیٹ گاٹ ڈن. لیکن یہ ہے کہ ہی ڈڈنٹ اسٹاپ اوور دیئر. یہ جو ہم موٹیویشن کی باتیں کرتے ہیں نا, دس از ناٹ اے موٹیویشنل اسٹوری, دس از ایکچولی این انسپریشنل اسٹوری. موٹیویشن جو ہے اٹ اونلی ورکس as long as the motivators work. جب موٹیویٹر, money is motivator, promotion is a motivator, punishment is a motivator. جب موٹیویٹر جو ہے اس کو میوٹ کر دیں تو بیسیکلی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. موٹیویشن از آؤٹ سائڈ ان whereas inspiration is inside out. تو یہ بیسیکلی جو اسٹوری ہے this has inspired me a lot at least, and I have shared with number of people wherever we go for these workshops. I narrate this story and people find it very relevant. اگر وہ کتا وہ جو ایک روٹی اس کو مل رہی ہے, the infatuation, the inspiration the master and the dog had with them, look what God delivered. تو میرا خیال یہ ہے کہ let's work beyond the bread. We are all getting salaries from the public exchequer. یہ سیلریز کم ہو سکتی ہیں, زیادہ ہو سکتی ہیں, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, بٹ وی آر آل بینگ پیڈ فرام دا پبلک منی. آئی تھنک دس کنٹری ڈیزرو مور دین واٹ ایوری ون آف اس از ڈیلیورنگ. ہمارے وہی 2 کان ہیں, 2 آنکھیں ہیں, 2 ناک ہیں, 2 ہاتھ ہیں, اسی طرح کے پورے انسان ہیں. میں کوئی 6-7 سال آئی واز ان دا ویسٹ, ہم سب لوگوں میں سے کتنے لوگ اسی طرح کے لوگ وہاں پر بھی ہیں. واٹ از سو اسپیشل؟ That's so special about those guys is that sometimes back in the history, a couple of generation, they work, they volunteered, they put actually the other self in front of themselves. So اس میں kindly سب لوگ جو چیلنج ہے آؤٹ کم بیس ایجوکیشن کا, اس کو اسی طرح سے لیں, سیریسلی لیں. It will be difficult, we are here to help. PHEC is help. Chairman Sahab, he is very committed. And basically he was our vice chancellor when we learned all these stuff. تو اس میں یہ ہے کہ I think he will be giving all the resources he can to ensure that our HEIs are shifted from conventional education to the outcome based education. تو with this جو ٹیچرز ہیں نا ان کے بارے میں ایک شیئر اور then we will finish. کہ نکتہ وروں نے ہم کو بتایا یا ہم کو نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا, خاص بنو اور عام رہو. نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا, خاص بنو اور عام رہو. محفل محفل صحبت رکھو, دنیا میں گمنام رہو. You are actually real mentor. You know, آپ بلڈر ہیں. جو بھی پروگرام ہے آپ کا, whatever is the program, you have a huge opportunity. آپ کے پاس 17-18 سال کا کڈ جو ہے وہ آتا ہے اینڈ ہی از آلموسٹ سیکنگ, وہ اس کا پورا ایجوکیشنل فریم ورک جو ہے وہ کلوز ہو رہا ہے. یو آر دا ون, آپ اس کو کیٹلائز کر سکتے ہیں. یو آر دا کیٹلسٹ, یو کین چینج دا ڈائنامکس. سو ود دس وی ایکچولی بیگ لیو. اور کائنڈلی جو سروے فلوٹ کیا گیا ہے ان دا چیٹ باکس, 21 لوگوں نے صبح فل کیا ہے
we still don't understand وہ جو 10 ہمارے کولیگ جنہوں نے فل نہیں کیا انہوں نے کیوں نہیں کیا. We request again کہ کلوزنگ سروے جو چیٹ باکس میں پوسٹ کیا گیا ہے please do fill that survey so that we can learn what we have delivered. So thank you so very much. Asif Saab, over to you. Thank you. Thank you very much, ڈاکٹر صاحب. بہت زبردست ماشاءاللہ آپ کے سیشنز تھے پچھلے 2 دن آپ ساتھ رہے اور مجھے امید ہے کہ آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن کے حوالے سے اور سیمسٹر سسٹم کے حوالے سے چیزیں بہت ساری کلیئر ہوئی ہوں گی ہمارے جو ریسپیکٹڈ فیکلٹی ممبرس ہیں جو ہمارے ساتھ 3 یونیورسٹیز سے ان کو. اور میں بھی وہی درخواست کروں گا پارٹیسپینٹس کہ آپ اپنے جو سروے ہیں وہ ضرور کائنڈلی فل کیجیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی کہہ دیا کہ آپ اس کو فل کرتے ہیں تو ہمیں اپنے فیوچر پروگرام جو ہیں وہ اکارڈنگلی اس کو ایڈجسٹ کرنے میں اور ساری چیز موڈیفائی کرنے میں ہمیں ہیلپ ہوتی ہے. اسی طرح سے میں نے بھی فیڈ بیک فارم کا ایک لنک آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. وہ فیڈ بیک بھی ہمیں ضرور دیجیے گا کہ ہم بھی دیکھ سکیں کہ کس طرح سے ہم نے پرفارم کیا اور ہم اس کو مزید کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. اپنی سجیشن بھی. بہت شکریہ آپ سب کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ سر, آپ کی ساری ٹیم کا. ڈاکٹر فہد نور صاحب ہیں, ڈاکٹر افتخار ہیں, ڈاکٹر محمد امجد ہیں, ڈاکٹر امجد حسین صاحب ہیں. سر آپ کی ساری ٹیم نے بہت محنت کے ساتھ اور بڑی ہی کاوش کے ساتھ اور ہمارے ساتھ آپ ہمیشہ اسی طرح سے سپورٹ کرتے ہیں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو, جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ایک آبجیکٹو ہے اور ایک کاز ہے جو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں کہ ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو آبجیکٹوز ہیں اور جو ہمارے انیشیٹوز ہیں ہم ان کو پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان میں خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کی ترقی کے لیے ہم کوشش کریں گے. تو آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ سر ہمیشہ آپ ہمیں کا. سپورٹ کیا. فیوچر میں بھی مجھے امید ہے کہ آپ فیوچر میں بھی سر آپ کی سپورٹ ہمیں ایسے ہی حاصل رہے گی. تو اس کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو جی, اللہ حافظ. آصف صاحب ابھی آپ دیکھیں پھر اس کو. آئی تھنک دیر از نو کوشچنز.